أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد ما شاء الله. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. ما شاء الله. ما شاء الله. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين.
وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ما شاء الله. الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ما شاء الله. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ما شاء الله. ما شاء الله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها ما شاء الله ما شاء كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ما شاء الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ما شاء الله فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ما شاء الله ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وعلى صلوات ارشاد فرمائے محمد وآل محمد بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر الجزا حضرات تلاوت کلام ربانی سے محفل مقاصدہ کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ بہت ہی احسن طریقے سے تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دے رہے تھے علی جناب مولانا ظفر صاحب پروردگار مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سبھی کی حاضری کو قبول فرمائے بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائے مومنین حضرت انتہائی شب اور یہ سعادت کی گھڑیاں ہیں لمحات ہیں جس میں آپ حاضر ہیں اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کا انعقاد اور اہتمام کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ خوشی اور شادمانی کے لمحات آپ کو اس اعتبار سے بھی میسر ہو رہے ہیں
اور آپ کی تہذیب کو آج پوری دنیا میں جو کیمرہ نشر کر رہا ہے گراف ایجنسی اور اس کی پوری ٹیم، الحمدللہ آج پوری دنیا میں بہت ہی امانت داری کے ساتھ اور اپنے ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے ہوئے یہ حق ادا کر رہے ہیں۔ گراف ایجنسی، راہل سنگھ چوہان صاحب اور سبھی حضرات، یہ پوری ٹیم جو آپ کی بستی میں تشریف لائی ہے، ہم بستی کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ خدمت اسلام اس ذکر کو نشر کرنے کے اعتبار سے کرتے رہیں۔ پروردگار سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرات، آج ہماری محفل میں اس جشن مقاصدہ میں صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آقا سید محمد مہدی صاحب امام جمعہ راجہ پور، جو تشریف فرما ہیں۔ علماء ذوالفقار آپ کے منظور نظر ہو چکے ہیں، شورائے ذوی الاحترام تشریف لا رہے ہیں، آج کی اس محفل مقاصدہ کو خطاب فرما رہے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید شاہوار کاظمی صاحب، جو بہت جلد آپ کے روبرو ہونے جا رہے ہیں اور اپنے بیان سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ قبلہ و کعبہ کے ساتھ ساتھ جو شورائے ذوی الاحترام آج اس محفل مقاصدہ میں شورائے ذوی الاحترام بارگاہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا میں نذرانہ عقیدت، منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ ان کے اسماء گرامی اس طریقے سے ہیں: محترم جناب فخری جعفری میرٹی صاحب، جناب روشن بنارسی صاحب، جناب اختر سرسوی صاحب، جناب سلیم بلرام پوری صاحب، جناب فیاض رائے بریلوی صاحب، محترم جناب شمس تبریز صاحب اور ظفر صاحب جو کشمیر سے تشریف لائے ہیں۔ یہ شورائے ذوی الاحترام بارگاہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ حضرات، تلاوت کلام ربانی سے محفل مقاصدہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ لیجئے حضرات، آج کی اس محفل کے خطیب ذاکر اہل بیت عالی جناب مولانا سید شاہوار کاظمی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اپنے مہمان خطیب کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، تلاوت کلام ربانی سے محفل مقاصدہ کا آغاز ہو چکا ہے اور تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دے رہے تھے محترم ظفر صاحب۔ میرے مولا حلال مشکلات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، قرآن سراپا نور ہے جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جس کی تھا نہیں لگائی جا سکتی، ایسی شاہراہ ہے جس میں راہ پیمائی کرنے والے بھٹک نہیں سکتے۔ قرآن ہماری پہچان ہے، قرآن ہمارا تشخص ہے، قرآن ہمارا امتیاز ہے، قرآن ہمارا چہرہ ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، قرآن ہمارا آئین ہے، قرآن ہمارا اخلاق ہے، قرآن ہمارا علم ہے، قرآن ہماری دولت ہے، قرآن ہماری پہچان ہے، قرآن ہماری طہارت ہے، قرآن ہماری معراج ہے، قرآن ہماری شرافت ہے، قرآن ہمارا علم ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، قرآن ہماری خلت ہے، قرآن ہماری دعا ہے، قرآن ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والی ایک عظیم ترین کتاب کا نام ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہمارے دلوں کو مالا مال کر دیتا ہے، قرآن جو ہے وہ طیب و طاہر ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے، رسول عربی نے، حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جچتا بھی ہے، لگتا بھی ہے، اچھا بھی محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن بھی پاک، علی بھی پاک، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی، قرآن بھی اجماع سے نہیں بنا، علی بھی اجماع سے نہیں بنا، قرآن بھی قیاس کا نتیجہ نہیں، علی بھی قیاس کا نتیجہ نہیں، قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی قرآن، قرآن کی بڑی سے بڑی آیت بھی قرآن، علی کے گھر میں جو علی سے چھوٹا ہے وہ بھی علی ہے، علی کے گھر میں جو علی سے بڑا ہے وہ بھی علی ہے۔ قرآن گفتگو کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، علی گفتگو کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن دونوں کے درمیان ایک فرق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
बाबा से बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएं। भाई कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी तैयब, अली भी तैयब, कुरान भी हादी, अली भी हादी। कुरान भी इज्मा से नहीं बना, अली भी इज्मा से नहीं बना, लेकिन दोनों के दरमियान एक फर्क है। फर्क ये है कि आप कुरान करते रहें, सवाब नहीं मिलेगा। मार्फत के साथ अली अली करते रहें, सवाब मिलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नहीम सी आवाज पर लब्बैक कहते हुए शोराए सबिल एहतराम माया नाज नामवर शोरा यहां तशरीफ ला चुके हैं और या के बाद दिगरे आपकी बेहतरीन समातों के सुपुर्द होते रहेंगे। लीजिए आजाद, यह हमारी खुशनसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में जो हक बनता है इस्लाम को पहुंचाने का और लोगों के दरमियान सिरत मासूमीन अलैहिस्सलाम कायम करने का, हमारे उलमा बखूबी उससे अंजाम दे रहे हैं, पूरा हक अदा कर रहे हैं। उन्हीं उलमा, उन्हीं खुतबा में से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए मोहतरम सैयद शाहवार काज़मी साहब तशरीफ ला चुके हैं, जो आज की इस महफिल मकासदा को खिताब फरमा रहे हैं। इल्तमास की जाती है खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद शाहवार काज़मी साहब से तशरीफ लाएं और आज की इस महफिल को खिताब फरमाएं। आप अपने मेहमान खतीब के इस्तकबाल में बावाज़े बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएं। कुर्सी आ जाए तो वो सही है, उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल कुर्सी आ जाए। बाबा से बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएं। लीजिए आजाद, माशाअल्लाह जितना भी आप शुक्रिया अदा करें कि ये शब हमें मैसर हुई है और बेहतरीन शोरा की ज़बानी हमें कलाम सुनने को मैसर हो रहा है और ये लम्हात हमें इज़्ज़त और शरफ अता कर रहे हैं। सभी नामवर मशहूर और मारूफ शोराए ज़वील एहतराम अल्हम्दुलिल्लाह जो आज पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बतों के साथ समात किए जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। आप अपने मेहमान शोरा के खैर मकदम में बावाज़े बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएं। मोहतरम जनाब अख्तर सिरसिवी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मोहतरम जनाब फैयाज राय बरेलवी साहब तशरीफ फरमा है। जनाब सलीम बलरामपुरी साहब तशरीफ फरमा है। जनाब फ़खरी जाफरी मेटी साहब तशरीफ ला रहे हैं। जनाब रोशन बनारसी साहब भी बहुत जल्द आपके रूबरू और आपके मंजूर नज़र होने जा रहे हैं। उलमाए ज़िवेकार में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए सैयद मोहम्मद मेहदी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। इमाम जुमा राजापुर और क़िबला काबा मोहतरम जनाब हसन अस्करी कायमी साहब तशरीफ़ फरमा है। हम तहे दिल से उलमाए ज़िवेकार का, तहे दिल से शोराए ज़वील एहतराम का और मेहमानों के साथ साथ गिराफ एजेंसी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस प्रोग्राम को बराह रास्त नश्र कर रहे हैं और हमारी इस तहजीब को, हमारी इस कोशिश को दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचा रहे हैं। तहे दिल से सभी हजरात का, मेहमानाने ज़िवेकार का शुक्रिया अदा करते हैं जो सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। लीजिए आज़ाद, क़िबला काबा आपके मंजूर नज़र होने जा रहे हैं। आप अपने खतीब के इस्तकबाल में बावाज़े बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएं। बैठ जाने के बाद सलावत इरशाद फरमाएं। मोहम्मद
صلوات ارشاد فرمائیں محمد و آل محمد۔ صلوات ارشاد فرمائیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ سبھی انسان بیٹھے ہیں اور آپ اپنی سنتوں سے واقف ہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا لیلا سیف اللہ ذوالفقار۔ نوائے موسر است اگرچہ از حلق بلال و قمبر است، بولنا را حیدری حیدری حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ یہ گدے ہمارے نہیں رکنا، یہاں پہ ہو جائے گا، تھوڑی چیر آگے لیجیے۔ یہاں سے تو گر جائے چلیے ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ چونکہ آپ حضرات شہزادی کی ولادت باسعادت کے اس پرمسرت موقع پر اس فرش مسرت پر بیٹھ کر اپنی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے دلوں کو ولائے آل محمد سے مملو کر کے اس بات کا جواز اور ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ آل محمد کی خوشی ہی ہماری خوشی ہے، اور ان کے یہاں ہونے والی ولادتوں میں جہاں آل محمد خوش ہوتے ہیں وہاں اہل مودت بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فرش مسرت سجا کے ہم کائنات عالم و آدم پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا جشن ولادت مناتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اور یہ سجے ہوئے سماعتوں کے کشکول متقاضی ہیں کہ معرفت کے بے کرا موتی ہماری سماعت کے کشکول کی زینت بن جائے، جو یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی موجود ہے اور
افق سماعت پر شمس بن کے رونما ہونے والے شام تبریز بھی حاضر ہے. ایک صلوات بڑے محمد آل محمد. تو ہر نہج ہر جہت سے آپ کی سماعتوں کو وادار و بیدار کرنے کے لیے یہاں پر مدحت کے موتیوں کو لٹانے کے لیے شعراء اکرام حاضر ہے. اور ان کی حاضری میں کے باوجود یعنی یہ سمجھیے کہ نظر نہ آنے والے کی نظر میں آپ ہیں. دیکھیے نظر نہ آنے والے کی نظر میں آپ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ منظور نظر کون بنتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. دیکھیں خدائے علیم و حکیم و کبیر و اعلیٰ و عرفہ اپنی کتاب لافانی و لاسانی میں خدائے عالم الغیب بن کر جس نے اس کتاب لا ریب کو ذات بے عیب پر اس لیے نازل کیا کہ کسی عیب دار کو بھی اس میں کوئی عیب نظر نہ آ سکے. اور اس ایک ابدی پیام و پیغام میں ذات واجب الوجود نے اپنے وجود کی گواہی دیتے ہوئے رسول کریم کی طرف اس کرامت کے مجموعے کو نازل کیا جسے قرآن حکیم اور فرقان عظیم کہا جاتا ہے، جو اعلان کرتا ہے کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی بھی خشک و تر ایسے نہیں ہے کہ جو اس روشن اور واضح کتاب میں نہ ہو. یہ ایک بات الگ ہے کہ ہم قرآن فہمی اور قرآن سمجھنے کی صلاحیت و استعداد نہیں رکھتے اور ہر ایک ایرا غیرہ نتو خیرہ رکھ بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اس کی تعبیر یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ایک ایسا کلام بلاغت الہیہ ہے کہ جو ہر خشک اور تر کو اپنے دامن میں سجائے اور سمائے ہوئے ہے. اور آج تک 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس خاموش کے سامنے پوری کائنات خاموش ہے. آج تک کوئی اس کا جواب نہیں لا سکا. جب خاموش کے سامنے پوری کائنات خاموش ہے تو بولتے ہوئے کے سامنے کون بولے گا؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد. یہ ایسا صامت ہے کہ بولنے والوں کے ناطقے بند کر دیتا ہے. یہ خاموش رہ کر بھی بولنے والوں پر اتنا بھاری پڑ جاتا ہے کہ آج تک ایک آیت کا جواب نہیں آیا. اور جو کائنات خاموش کا جواب نہیں لا سکی وہ بولتے ہوئے کا جواب کیا لائے گی؟ اسی حکمت والے کلام بلاغت الہیہ میں یہ آیہ وافی ہدایہ جس کا تعلق سورہ فتح جو 48واں سورہ ہے قرآن حکیم کا 26واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 4 میں ذات الہ نے یہ پیام و پیغام انسانی نسلوں تک پہنچایا ہے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. وہ ذات واجب الوجود ہے کہ جس نے مومنین کے دلوں میں سکینہ کو نازل کیا ہے. مومنین کے دلوں میں دیکھیے، جب آپ قرآن پاک کی معرفت کے ساتھ میں جب بھی قرآن پاک کی سیر کرتے ہیں تو قرآن حکیم میں 114 سورے ہیں. کتنے سورے؟ 114. 114 لکھیں گے تو ایک تو پہلے ہی لکھیں گے نا، 14 بعد میں لکھیں گے. ایک تو اسی کو زیب دیتا ہے.
اب یہ اس سے پوچھئے کہ 14 کون ہیں؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد بار. تو اللہ نے سکینہ کو کہاں رکھا؟ مومنین کے دلوں میں. سکینہ کو اللہ نے نازل کیا مومنین کے دلوں میں. یہ لفظ سکینہ جو ہے نا، جس کے معنی ہے سکون، اطمینان. سکینہ کے معنی کیا ہے؟ سکون، اطمینان. چونکہ اسی شہزادی کی ولادت پر آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ گھرانہ ہے آل محمد کا کہ یہاں چھوٹا بھی بڑوں سے بڑا ہوتا ہے. اس گھرانے کا بچہ بھی بزرگوں سے برتر و بہتر اور اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے. سکینہ. اچھا، سکینہ پورے قرآن مجید میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں لفظ سکینہ کا استعمال کیا گیا ہے. سورہ فتحہ میں 2 بار سکینہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. سورہ توبہ میں 2 بار آیا ہے. اور اس سورہ میں، سورہ فتح میں نے بتایا کہ اس میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے. 1 بار سورہ بقرہ میں، 2 بار سورہ توبہ میں سکینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور 2 بار سورہ فتح میں، 1 بار سورہ بقرہ میں. کتنی بار؟ 5 مرتبہ سکینہ آیا ہے. یعنی 5 کے سائے میں یہ سکینہ سمجھ میں آتی ہے. یا یہ کہہ دیا جائے کہ 5 کی دعاؤں کی معراج کا نام سکینہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد بار. تو سکینہ میں ایک سین ہے، ایک کاف ہے، ایک یہ ہے نا، ایک نون ہے، اور ایک ہے. تو یہ سین لیا گیا ہے یاسین سے، جو قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے. قرآن کا جو دل ہے یاسین، یاسین سے سین لی گئی ہے. تو سکینہ میں سین پہلے ہے، اسے اخذ کیا گیا ہے سورہ یاسین سے. پھر سین کے بعد میں کاف ہے. یہ کاف لی گئی ہے اللہ کے کن سے، ہے نا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن، ہو جا. تو یہ اسی کن سے کاف لیا گیا ہے سکینہ کا، ہے نا. سین، کاف، اور یہ جو ہے یہ حرف ندا ہے. جب بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یا علی مدد کہہ کے پکارتے ہیں، یا اللہ، یا رسول اللہ، ہے نا. تو یہ جو ہے یہ حرف ندا ہے، جسے ضرورت ہے وہ پکارے، ہے نا. سکینہ. اور نون جو ہے یہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ سورہ نون والقلم سے نون لیا گیا. اور آخر میں یہ ہے ہدی للمتقین کی. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. جب مختلف آیات اپنے کلیجے کیے، دیکھ غور کریں گے اور تفکر سے تھوڑا سا کام لے آپ. قرآن حکیم کی مختلف آیات اپنے دل کی گہرائی میں سمائے ہوئے موتیوں کو پیش کرتی ہے، تب جا کے سکینہ وجود میں آتی ہے. سکینہ کا لفظ جو ہے تب جا کے وجودی لباس پہنتا ہے. سکینہ سکون کے لیے ہے. اب آپ دیکھیں تھوڑا سا اور سطح عمومی سے بلند ہو کے سماعت فرمائے. بہت زیادہ دیر تک میں آپ کی سماعتوں کے درمیان میں حائل نہیں رہنا چاہتا، چونکہ یہ شعراء حضرات جو آئے ہیں یہ اپنا کلام اور منظوم نذرانہ عقیدت
آپ کی عقیدت مندانہ سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے حاضر ہے نا؟ تو بہت زیادہ دیر تک حاضر نہیں ہوں گا، چونکہ اگر شورا کا پروگرام ہو، محفل ہو، تو بہت دیر تک خطیب جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے نا، اور اگر مجلس ہو تو بہت دیر تک شاعر اچھا نہیں لگتا، اور اگر نکاح ہو تو دونوں ہی اچھے نہیں لگتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ عقد کی محفل ہو تو اس میں پھر دونوں ہی تو دیکھیں آپ، قلب کس کا ہے؟ حسین کا۔ حسین کے دل کے سکون کا نام کیا ہے؟ سکینہ۔ خلاق کائنات نے عرب کی اس جہالت زدہ زمین پر کہ جہاں انسانیت درندگی کے قالب میں چھپی ہوئی تھی اور جہالت بام عروج پر پہنچی ہوئی تھی اور حق اور اخلاق کے اقدار پامال ہو چکے تھے، ضمیر انسان مردہ ہو چکا تھا، اور جہاں پر عالم یہ تھا کہ لڑکیوں کو درگور کر دینا فخر سمجھتے تھے، اس دھرتی پر، اس زمین پر کہ جہاں دختر کا، بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، اسلام کی آمد سے پہلے عرب کی دھرتی پر 3 نظریے پنپ رہے تھے۔ ایک نظریہ تھا مشرکین و کافرین کا، اور ایک نظریہ تھا یہودیت کا، ایک نظریہ تھا عیسائیت کا۔ یہ مشرکین اور کافر کا جو نظریہ تھا، اس میں لڑکی کا پیدا ہو جانا ایک جرم سمجھا جاتا تھا اور اسے درگور کر دینا فخر سمجھا جاتا تھا، یعنی لڑکی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جو یہودی تھے ان کے یہاں بھی یہ تھا کہ بھئی لڑکی جو ہے، توریت ان کے یہاں بہت مقدس مانی گئی ہے، لیکن وہ کہتے تھے توریت کا احترام کرو، لیکن بات جب لڑکی کی بات آئے اور اس کے علم کا مرحلہ آئے تو وہ کہتے تھے کہ توریت جلا دو لیکن لڑکی کو تعلیم میں توریت نہ دی جائے، یعنی کوئی مقام لڑکی کا نہیں تھا، اسے یہ حق نہیں تھا کہ اسے تعلیم دی جائے اور توریت پڑھائی جائے، لہذا ان کا نظریہ یہ تھا کہ اسے نہ پڑھایا جائے، توریت کو جلا دینا بہتر ہے لیکن لڑکی کو تعلیم دینا ان کی نزدیک بہتر نہیں تھا۔ یہ نظریہ یہودیت کا تھا۔ عیسائیت کا نظریہ یہ تھا کہ لڑکی کتنا بھی بلند ہو جائے، کتنا بھی پڑھ لکھ لے، لیکن کوئی بھی عمل کر لے، جنت میں نہیں جا سکتی، جنت میں نہیں جا سکتی، اس لیے کہ جنت سے نکلوانے والی یہ عورت ہی ہے آدم کو۔ تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ لڑکی کو کتنا بھی پڑھا دیا جائے، کوئی بھی عمل کر لیا جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکے۔ 3 نظریے وہاں پر پنپ رہے تھے، لیکن جب چوتھا نظریہ آیا تو تینوں کا دم تو نکل گیا، یعنی تینوں نے دم توڑ دیا کہ جب چوتھا نظریہ اسلام کا آیا اور رسول اسلام نے بیٹی کا احترام کر کے ہر ایک بیٹی کی بے حرمتی کرنے والے کے چہرے پر نقاب ڈال دی اور یہ بتا دیا کہ اسلام وہ ہے جو بیٹی کا احترام کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے دختر کے احترام میں رسالت کی نسل کو بیٹے سے نہیں چلایا ہے بلکہ دختر اور بیٹی سے چلایا ہے۔ آج تک جو نسل پیغمبر قائم و دائم اور باقی ہے وہ بیٹی کے سبب باقی ہے۔ یہ ہے بیٹی کا مرتبہ کہ جہاں بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا، کسی دھرم کسی بھی مذہب میں بیٹی کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا تھا، اسلام نے، رسول اسلام نے جو سید العرب تھا، وہ سید بطا تھا، جو نور اول تھا، فکر اول تھا، ذہن اول تھا، عقل اول تھا، شعور اول تھا، عقل اول تھا، مخلوق اول تھا، نبی اول تھا، جو نبیوں کا نبی تھا، سید الانبیاء تھا، خاتم النبیین تھا، طٰہٰ و یاسین تھا، بشیر و نذیر تھا، سراج منیر تھا، یاسین تھا۔ لیکن
بیٹی کی عظمت اس انداز میں بتائی کہ مسلمانوں کی ماں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے اکثر یہ منظر دیکھا کہ رسول کی بیٹی جیسے ہی رسول کی خدمت میں آتی تسو برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جس سے چاہتا ہے اپنی رحمت کو مخصوص کر دیتا ہے، اور اللہ تو بڑا فضل اور کرم والا ہے نا. اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والے سے. رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. دیکھیے اللہ نے کیا کہا، رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. یہ نہیں کہا کہ میری نعمت ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. اچھا رسول کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محمد ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بیٹی کیا ہے؟ رحمت. اب سمجھے فاطمہ کا مرتبہ، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن جائے اسے فاطمہ جیسی بیٹی کہا جاتا ہے. تو ایک بیٹی اللہ نے نبی کو دی، وہ اپنے باپ کے لیے رحمت بن گئی. ایک بیٹی علی کو دی، نام کیا ہے؟ زین. اب باپ کی زینت. ان بیٹیوں کا مقام تو دیکھیں آپ، جو آل محمد کے گھرانے کی بیٹی آئے، اور تین بیٹی تو ایسی نامور گزری ہیں آل محمد کے گھرانے میں. ایک کا نام فاطمہ ہے، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام سکینہ ہے، اور تینوں اپنے باپ کے لیے شرف بن گئی. ایک اپنے رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن گئی، اور ایک جس کا ذکر مجلسوں کی زینت ہے اس کے لیے زینت بن گئی، اور ایک جس کا ذکر مجبوروں اور پریشانوں کے دلوں کو سکون بخشتا ہے اس کے لیے سکینہ بن گئی. صلوات پڑھے محمد آل محمد بار. تو جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو زینوا مجالسکم بذکر علی عبادہ والے کے لیے زینت ہے اسے زینب کہتے ہیں. اور جو یا ایتھا النفس المطمئنہ کے لیے مطمئن کرنے والی ہے اسے سکینہ کہتے ہیں. سکون قلب حسین کا، رسول کے سکون قلب کو حسین کہتے ہیں، اور حسین کے سکون قلب کو سکینہ کہتے ہیں، ہے نا. جو علم نشرح لکا صدرکا ووضعن عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعن لکا ذکرک فانما العسر یسرا انما العسر یسرا فاذا فرغت فانصب الی ربک فارغب کی منزل پر ہے. جس کے سینے کو ذات الہ نے کشادہ کیا ہے اس کے سینے کے سکون کا نام حسین ہے، اور جسے اللہ نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے اس کے سینے کی زینت کا نام سکینہ ہے. اور سکینہ کو تعویذ حسین بھی کہا جاتا ہے. تعویذ صدر حسین، تعویذ صدر حسین. تعویذ تو آپ بھی پہنتے ہیں، لیکن آپ کبھی حفاظت کے لیے پہنتے ہیں، کبھی شفا کے لیے پہنتے ہیں. سکینہ تعویذ ہے حسین کے لیے. اب حسین سے پوچھئے کہ یہ تعویذ شفا کے لیے ہے یا آپ کی حفاظت کے لیے ہے نا. صدر حسین کی زینت بننے والی اور تعویذ بننے والی کا نام سکینہ ہے، سکینہ ہے. اور آپ کی ذوق سماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کر دوں کہ جو رسول مباہلے میں جو رسول کے سینے کا تعویذ بن کے مباہلے میں جائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کے سینے کا تعویذ بن کے کربلا میں جائے اسے سکینہ کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد آل محمد بار. صلی اللہ محمد محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ
یہ ہے سکون قلب حسین ابن علی. اور خود شہنشاہ کربلا کی زبانی یہ کلمے کہ مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں سکینہ ہو، ہے نا؟ تو سکینہ جس گھر میں ہے وہ مرکز کرم حسین ہے نا؟ جس گھر میں سکینہ ہے وہ مرکز نظر حسین ابن علی ہے. یعنی گھر کی زینت کس سے ہے؟ حسین کے نزدیک سکینہ سے ہے. اللہ کے گھر کی زینت علی سے ہے، مومنین کے گھر کی زینت ذکر سکینہ سے ہے. اور حسین کہتے ہیں مجھے وہ گھر پسند ہے جہاں رباب اور سکینہ ہو، وہ مقام پسند ہے جہاں سکینہ ہو. تو یہ بتائیے جہاں ذکر سکینہ ہو وہ محفل حسین کو پسند نہیں ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد بار. تو بظاہر تو قد بہت کم ہے، سن بہت کم ہے، لیکن قد فضیلت اتنا بلند بالا اور اعلیٰ ہے کہ قد آور بھی اس کے برابر میں نہیں نظر آتے، کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتے. مریم و سارا و ہاجرہ کا نام آپ نے بہت سنا ہے، یہ بڑی باعظمت بیویاں ہیں، لیکن یہ 4 سال والی بچی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ فضیلت میں ان بیویوں کے برابر کھڑی ہوئی ہے، چاہے وہ مریم ہو چاہے وہ آسیہ ہو. اور حد یہ ہے کہ یہ فاطمہ صورت و سیرت ہے اور مریم فطرت رکھتی ہے مریم کی، اور مساوی ہے جناب آسیہ کی. 4 سال کی بچی ہے، لیکن جب فضیلت کی بات آتی ہے اس 4 سالہ بچی کی، لوگوں کے گھروں میں 4 سال کی بچیاں اچھے اور برے کو نہیں سمجھ پاتی، لیکن اہل بیت کے گھرانے کی یہ بچی یہ اتنی زیرک اور سمجھدار ہے کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اسلام کی بقا اور اس کی حفاظت میں، یعنی اسلام کی بقا کی ضمانت بن جاتے ہیں. شہزادی کی خطبہ مکے میں بھی جناب سکینہ نے دیا تھا اور بتایا تھا کہ ہم کربلا کیوں جا رہے ہیں، ہمارے بابا کا مشن کیا ہے. یہ دنیا کی اور بادشاہوں کی بچیاں یہ ہے کہ جنہیں تمیز ہی نہیں ہوتی، اور شہنشاہ کربلا کی بچی وہ ہے کہ بڑے بڑے تمیزداروں کو تمیز سکھا رہی ہے. صلوات بڑے محمد آل محمد بار. اور ماں ان کی رباب، امراء القیس کی بیٹی، جو ایک بہت بڑے شاعر تھے، چونکہ شعراء سے بزم سجی ہوئی ہے اور اسٹیج جو ہے وہ چھلک رہی ہے، تو یہ خود جو ہے جناب رباب، کچھ لوگ رباب کہتے ہیں، رباب نہیں، رباب کا مطلب تو ساز ہے، باجا ہے. رباب، رباب کا مطلب وہ ابر جو کرم کی برسات کرے، یعنی ابر رحمت، سفید رنگ کا وہ بادل جو رحمت برسائے. تو جس کی ماں رحمت ہو، جس کا دادا رحمت للعالمین ہو، اور جس کا بابا سید الصابرین ہو، اس بچی کی عظمت کا اندازہ کون لگائے. ارے جب ان کے گھر میں آنے والی حبش کی آغائے غلام رضا، اور بہت بڑے شاعر تھے، روزہ خوانی کرتے تھے، مطلب مسائی پڑھنے میں ایک نام تھا. وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے ایک بزرگ کا جو مرحوم ہو چکے تھے، آغائے آبشار، جو خود بھی دیوان لکھ چکے تھے اور صاحب دیوان تھے، اور ان کا بھی دیوان تھا،
नखले मैसम, नखले मैसम के उन्वान से इन्होंने भी दीवान लिखा था। वो बयान करते हैं कि आगाए आबशार जो थे उनके पैर में चोट लगी और पायजन उनके पैर में फैल गया, लेकिन वो मसाइब पढ़ते थे, शायर थे, मदहे आले मोहम्मद करते थे। अच्छा, मदहा चाहे नस्र में हो या नज्म में हो, और नज्म का तो मामला ही ये है कि ये शायर एक बैत कह के जन्नत में बैत का हकदार बन जाता है। ये मर्तबा दिया है आले मोहम्मद ने अपने मदहा खानों को, है ना, अपने मदहा सराई करने वालों को, मनकबत कहने वालों को। तो जब गए, डॉक्टरों की पूरी टीम खड़ी हुई है और आगाए आबशार जो हैं वो बैठे हुए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये पाइजन जो है आपके पूरे पैर में सरायत कर गया, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि ये टांग आपकी पूरी काटी जाएगी। लेकिन चूंकि वो शायर अहले बैत थे, लिहाजा उन्होंने आगाए सामित बरोजर्दी के कुछ अशार पढ़े जो जनाब सकीना की मदह में उन्होंने कहे थे। देखिए बात शायर की हो रही है ना, चूंकि अब सिलसिला नज्म का शुरू होने वाला है। तो अब आप देखें कि उन्होंने भी आगाए सामित बरोजर्दी के अशार पढ़े और उन्होंने सोचा कि मैं डायरेक्ट आका हुसैन से क्यों तवस्सुल करूं, क्यों ना उस शहजादी से तवस्सुल करूं कि जो हुसैन के दिल का सुकून है, और वो अगर शहजादी अपने बाबा से कह देगी तो मुझे शिफा मिल जाएगी। इसलिए कि बच्चे अगर वालिदैन को प्यारे होते हैं तो बच्चे अगर जिद कर लेते हैं तो वालिदैन पूरी कर देते हैं। बस यही सोचते हुए उन्होंने आगाए सामित के कुछ अशार पढ़े। बेखुदी में ये गुम हो गए, जैसे शायर अपने ख्यालों में गुम हो जाता है और वो तलाशता है कुछ मार्फत के मोतियों को, है ना, फिक्र की वादी में वो ताज़न होके वो मार्फत के बेकरा मोतियों को लाता है और आपकी समातों में उड़ेल देता है। तो अब आगाए सामित के उन्होंने शेर पढ़े कि दुख्तरे दर शाम दुख्तरे हुसैन बूद। शाम में एक हुसैन की बेटी थी, शाम में एक हुसैन की बेटी थी। ये कौन बयान कर रहा है? जो खुद भी शायर है और शायर ही का कलाम बयान कर रहा है। तवस्सुल भी अशार के जरिए से कर रहा है, वो डायरेक्ट नहीं है बल्कि शेर के जरिए से फारसी में वो शेर पढ़ रहे हैं और वो उन्होंने उनकी आंखें बंद हो गई और वो खो गए और शहजादी से तवस्सुल किया। फातिमा जहरा की इस पोती से बिल्कुल बराह रास्त वो वाबस्ता हो गए और शेर पढ़ते चले जा रहे हैं कि जो मरियम मिजाज थी, जो फातिमा सीरत थी, जो हाजरा की सानी थी। शेर पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं और आंखों से अश्कों का सैलाब जारी। और ये शेर पढ़ते पढ़ते वो गुम हो गए इसी ख्याल में और शहजादी की बारगाह में वो इस तरीके से महसूस करने लगे कि गोया वो शहजादी मेरे सामने खड़ी हुई है और मैं उसकी बारगाह में ये मंजूम नजराना अकीदत पेश करता चला जा रहा हूँ। लिहाजा वो पढ़ते चले गए, आंखों से अश्क जारी है। अब वो बेखुदी में उन्हें खुद पता नहीं है वो पढ़ रहे हैं। जब बहुत देर तक वो अशार पढ़ते चले गए और उसके बाद में जब वो अपनी बेखुदी से बाहर आए हैं तो उन्होंने देखा कि हर डॉक्टर जो है उसकी आंख में आंसू है, हर एक गिरिया कर रहा है, चारों तरफ डॉक्टर खड़े हुए हैं और ये खड़े हो गए और शहजादी की मदह में जो अशार थे वो पढ़ने लगे। सारे डॉक्टर हैरान थे कि इनकी टांग में जहर फैल गया है, खड़े होने की ताकत नहीं थी, ये ताकत कैसे आ गई, ये खड़े होके कैसे पढ़ रहे हैं, इनकी आंखों से अश्क जारी है। जब ये होश में आए तो सबको रोते हुए देखा और पूछा कि भाई क्या माजरा है? कहा भाई आप जो है इस तरीके से मदहे जहरा मदहे जनाबे सकीना में मसरूफ थे और शहजादी की मदहा के अशार पढ़ रहे थे और इस तरीके से उनको बुला रहे थे, पुकार रहे थे, तो खुद इन्होंने ये महसूस किया कि मैंने देखा कि एक बच्ची हुसैन की उंगली पकड़े हुए आगे आगे बढ़ रही है और कह रही है बाबा ये मेरा तवस्सुल मांग रहे हैं, ए बाबा इस मरीज को शिफा दे दो। लिहाजा मैं खड़ा हो गया हूं अपने पैरों पर। अब जो चेकअप हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये तो पायजान है ही नहीं इसमें,
آپ تو بیمار ہیں نہیں. تو یہ شفا کہاں سے ملی؟ شہزادی سکینہ کے توسل سے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جتنے مریض تھے کہ آپ بھی شہزادی سکینہ سے متوسط ہو جائیے، آپ کو بھی بیماری سے چھٹی مل جائے گی. یہ تو وہاں سے یہ کہہ کے چلے گئے، لیکن ایک ہفتے کے بعد جب اسپتال میں گئے تو کوئی مریض وہاں نظر نہیں آیا. کہا مریض کہاں چلے گئے؟ کہا سب نے شہزادی سکینہ سے وابستگی ہو کر کے توسل شہزادی کی بارگاہ میں کیا ہے، لہذا شہزادی سکینہ نے سب کو شفا یاب بنا دیا. سبحان اللہ. لہذا میں بھی دست دعا بلند کر کے دعا گو ہوں کہ اس جشن پر مسرت کے موقع پر جو بھی بیمار آیا ہے شہزادی سکینہ کے صدقے میں سے شفائی کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے کردگار. اور جو بھی نیک حاجتیں لے کے آیا ہے کردگار و پروردگار اس کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے. اس بچی کے صدقے میں، اس معصومہ کے صدقے میں جو قلب حسین کا سکون ہے وہ ہمارے دلوں کا بھی سکون بن جائے اور ہماری ہر بیماری کی دوری کا باعث قرار پائے یہ حسین کی دختر اور نیک اختر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلوات ارشاد فرمائے محمد. آواز بلند نہ رہے، صلوات ارشاد فرمائے. انوار بھائی اس کو صحیح کیجئے. ماشاءاللہ حضرات بہترین تقریر اور بہت ہی بصیرت اور افروز تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے. قبلہ و کعبہ کی زبانی جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہیں، یہ دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے نوجوان حضرات تشریف لائے ہیں. آئیے ماشاءاللہ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے اور جتنا بھی آپ شکریہ ادا کریں اہل بیت علیہ السلام کا پروردگار عالم کا کم ہے. الحمدللہ وہ مایہ ناز شورائے ذوی الاحترام نامور شورائے ذوی الاحترام تشریف لا چکے ہیں جو آج پوری دنیا میں بڑی محبتوں کے ساتھ سنے جا رہے ہیں. پروردگار اہتمام کرنے والوں کی توفیقات میں بھی اور شرکت کرنے والوں کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اکرم السلام کے. آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ کی گودیاں آباد رہیں، آپ کی منتیں مرادیں پوری ہوتی رہیں. بارگاہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائے. لیجئے حضرت الحمدللہ کیا تعریف بیان ہو اور کس زبان میں اتنی طاقت اور سکت ہے کہ وہ شکریہ ادا کر سکے یا اس کی حمد و ثنا ادا کر سکے. الحمدللہ شورائے ذوی الاحترام علماء ذیلقعد یہاں تشریف فرما ہے. تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی حمد ہمگیر ہے، جس کا لشکر غالب ہے، جس کی عظمت و شان بلند و بالا ہے. نہ تاریکیوں سے ڈھانپتی ہیں نہ وہ روشنیوں سے قصب فیض کرتا ہے. اور تمام درود و سلام رسول اور اس کی طیب و طاہرات پر، وہ رسول کے جس کا نور تنویر ازل ہے، جس کا سایہ رحمت دیوار ابد تک پھیلا ہوا ہے، جس کا آستانہ کچھ ساری نیکیوں کا سرچشمہ اور جس کی دہلیز تمام نعمت اور سعادتوں کا سرچشمہ ہے، جس کا وجود زیجود وجہ تخلیق زمان و مکان ہے، جس کے فیض سے گردش لیل و نہار قائم ہے. صبح جس کا نام لے کر طلوع ہوتی ہے اور رات جس کے دامن عاطفت میں تھک کر سو جاتی ہے. وہ رسول جو مبلغ بھی اور دائی بھی، جو بشیر بھی اور نذیر بھی، جو فاتح عرض بھی اور مفتی اعظم ایمان بھی. اس لیے کہ ہماری پہچان رسول ہے، ہمارا تشخص رسول ہے، ہمارا امتیاز رسول ہے، ہمارا علم رسول ہے، ہماری شرافت رسول ہے، ہماری عبادت رسول ہے، ہماری معراج رسول ہے، ہمارا علم رسول ہے، ہماری طہارت رسول ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت رسول ہے، ہماری شرافت رسول ہے. اسی لیے مرزا محمد عالم لکھنوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ رحمت میں تو ایسے کہ جہنم کو بجھا دیں، بخشش کا یہ عالم ہے کہ جنت کو لٹا دیں. کبھی مہم دافع غم شافع امراض، مردے کو فقط پاؤں کی ٹھوکر سے جلا دیں. کبھی مہم دافع غم شافع امراض، مردے کو فقط پاؤں کی ٹھوکر سے جلا دیں. الحمدللہ جتنا بھی آپ شکریہ ادا کریں اس اعتبار سے کہ دیکھیں آپ یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کا فیض ہے. کتنے چاہنے والے یہاں تشریف فرما ہے اور مستفیض ہو رہے ہیں. الحمدللہ جیسی آپ کی سماعتیں ہیں ویسے ہی ماشاءاللہ اہتمام کرنے والوں نے آپ کی سماعتوں کا بھرم رکھا ہے. اور شاعری کی دنیا کے
بڑے چنے ہوئے شورائے ذویل احترام یہاں تشریف لائے ہیں جو آپ کی سماعتوں کو عزت عطا فرمائیں گے. لیجئے نعت رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسے شاعر سے التماس کی جاتی ہے جس کا لب و لہجہ آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے اور جس کے لب و لہجے سے سننے والے مستفیض ہو رہے ہیں، جنہیں سلیم والرحمری کہا جاتا ہے. نعت رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے التماس کی جاتی ہے. محترم جناب سلیم والرحمری صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں نعت رسول عربی مومنین کے گوش گزار فرمائیں. اپنے مہمان شاعر کے خیر مقدم میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. معزز سامعین اکرام السلام علیکم. اس بابرکت جشن کی آپ سب کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. پہلی بار آپ کی دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. بغیر کسی تمہید مطلع چند اشعار نازر کرتا ہوں. دیکھیں سرکار اختر بھائی دیکھیں. یا محمد یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس کعبہ میں پایا تو نے وہ بھائی کہ بس یا محمد تھا حرم موجود مولود حرم کوئی نہ تھا حرم موجود مولود حرم کوئی نہ تھا. کھائے جاتی تھی خدا کے گھر کو تنہائی کہ بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سب سننے سنانے والے بیٹھے ہیں اور تہذیب اسلام کو آپ عام کرنے والے بیٹھے ہیں. آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ نعت خوانی کے فرائض کیا انجام ہوتے ہیں اور نعت خوانی پہ کیسے داد و تحسین سے نوازا جاتا ہے. معاشرے کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ رسول کے سننے والے ایسے ہوتے ہیں اور معاشرے کو تہذیب یافتہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. مولانا حیدری اتنا کثیر مجمع ہے ماشاءاللہ. اب تو اتنی ٹھنڈ بھی نہیں ہے جتنا سمٹ کے بیٹھے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کی صحبتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں. سمٹ کے بیٹھ سکتے ہیں لیکن کھل کے سنیے. مولانا حیدری یا محمد شیخ ملازہ فرمائے. جس نے راتوں کو عبادت سے جگایا عمر بھر جس نے راتوں کو عبادت
سے جگایا عمر بھیا شب ہجرات اسی کو ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد. اور علماء کرام تشریف فرمائے ہیں. گے سوئے محبوب کا نظارہ کر لینے کے بعد گے سوئے محبوب کا نظارہ کر لینے کے بعد سورہ واللیل نے لی ایسی انگڑائی کہ بس یا محمد ایسی قوت اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر بچ گئے. اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر بچ گئے. ذوالفقار حیدری کچھ ایسی لہرائی کہ بس یا محمد. شعر میرا پسندیدہ ہے. مولانا فرمائے ہم سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا. ہم سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا. غیب کے پردے سے جیسے ہی ندائی کہ بس یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس. ملاحظہ فرمائے وہ تو کہیے دامن مولا میرے ہاتھ آ گیا. وہ تو کہیے دامن مولا میرے ہاتھ آ گیا. ورنہ ہر عالم میں ہوتی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس. مقطع بھی ملاحظہ فرمائے بڑھ رہا ہے جذبہ دل مدح مولا میں سلیم. بڑھ رہا ہے جذبہ دل مدح مولا میں سلیم. کہہ رہی ہے مجھ سے میری تاب گویائی کہ بس یا
محمد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. صلوات ارشاد فرمائے محمد والا. سلیم ورنامپوری صاحب آپ کے روبرو تھے اور بہترین نعتِ رسول عربی آپ کے گوش گزار کر رہے تھے. سبحان اللہ. جتنی بھی رونقیں ہیں آج کائنات میں یہ ذات رسول عربی کی وجہ سے ہے. کائنات چمک رہی ہے تو رسول کی وجہ سے. کائنات منور ہے تو رسول کی وجہ سے. کائنات مستقر ہے تو رسول کی وجہ سے. سبحان اللہ. کس کی زبان میں اتنی صلاحیت اور طاقت ہے جو ذات رسول عربی کے اوصاف کو بیان کر سکے. وہ ذات رسول عربی جو دبیر ذہن انسانی، خطیب اوج فاراں، سوار توسل وقت رواں، والی نظام عرش و سما، باعث ایجاد کائنات، حاکم مخلوقات الہیہ، جگر گوشہ آمنہ، سرخیل رسولان سلف، آسمان رود و ہدایت، پیغمبر آفاق، روح کائنات، مرجع خیر الانام، شفیع یوم القیام، کلثوم رحمت معبود، سلطان عرب، بادشاہ کون و مکان، بحر عطا، نور خدا، شافع یوم الجزا، شمس الضحیٰ، شاہ النما، فخر انبیاء، حبیب کبریا، امام الاولیاء، خیر الورا، خسرت و جہاں، فرما روائے عالم، کعبہ ایمان، قبلہ ایقان، دلیل وجود خدا. وہ رسول عربی جو دبیر ذہن انسانی و شمس و ضحاہا، شمع انجمن واللیل اذا یغشا، سیاح منازل سبحان الذی اسرا، شاہد خلوت کعبہ قوسین عودرا، ہمائے اوجد نفت اللہ، مفتاح گنجینہ فاہا، ابتہی مولاہا، کول البصر ما زاغل وما طغا، توتی خوش بیان وما ینطق عن الہوا، بلبل ہزار داستانین ہوا الا من یوحا، قبائے کسے اشتبا، شمع وان اصطفا، گل گلزار توحید، شمع شبستان عقیت، پروانہ چراغ احتیاط، رنگ حدیقہ یکتائی، بار بارستان کبریائی، مظہر امور جلی و خلی، وہ عرض جلی و خبی. وہ رسول عربی جو دبیر ذہن انسانی، خطیب اوج فاراں، سوار توسل وقت رواں، والی نظام عرش و سما، باعث ایجاد کائنات، حاکم مخلوقات الہیہ، جگر گوشہ آمنہ، سرخیل رسولان سلف، آسمان رود و ہدایت، پیغمبر آفاق، روح کائنات، مرجع خیر الانام، شفیع یوم القیام، کلثوم رحمت معبود، سلطان عرب، بادشاہ کون و مکان، بحر عطا، نور خدا، شافع یوم الجزا، شمس الضحیٰ، شاہ النما، فخر انبیاء، حبیب کبریا، امام الاولیاء، خیر الورا، خسرت و جہاں، فرما روائے عالم، کعبہ ایمان، قبلہ ایقان، دلیل وجود خدا، دلیل وجود خدا. لوگ منزل حق ان کو چلے ماہ رسالت، الحمد کے نعروں کی بجی خلد میں نوبت، لینے کو فرشتوں کا بڑھا شوق زیارت، سر رکھ دیا دیوانوں پہ حوروں نے باحسرت، خود تھا کہ وہ عطا ہے جو شاہد و سرا ہے، صلوات پڑھو آمد محبوب خدا ہے. صلوات پڑھو آمد محبوب خدا ہے. صلوات پڑھو آمد محبوب خدا ہے. ہر چرخ میں قدرت کا تماشا نظر آیا. خاص طور سے علماء ذوالفقار، شورائے ذوی الاحترام تشریف فرما ہے. ہر چرخ میں قدرت کا تماشا نظر آیا. چوتھے کا مگر رنگ نرالا نظر آیا. ہمیں معلوم ہے کہ آپ سنتے ہیں اور خوب سنتے ہیں. ہر چرخ میں قدرت کا ماشاءاللہ نہ جانے کتنے ایسے چہرے ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیں حوصلہ عطا کرتے رہتے ہیں. انہی چہروں میں سے ماشاءاللہ کہنے والی بات نہیں ہے، منہ دیکھی بات ہو جائے گی، لیکن یہ حقیقت ہے. اگر کوئی ایسا ویسا ہوتا نا تو یہی کہتا کہ لوگ ہی کتنے ہیں، اتنے عظیم شعراء کو بلانے کا مقصد ہی کیا ہے. لیکن نہ، اچھے سننے والے ہمیشہ اچھا انتخاب کرتے ہیں. الحمدللہ آپ آنے والے زمانے میں ایک سے ایک نادر و نایاب شاعر سے قریب ترین ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا. الحمدللہ آج اہتمام یہاں کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کل کربلا کے میدان میں اہتمام کیا جائے، جہاں میں اہتمام کیا جائے. کچھ اس نیت سے یہاں آئے ہیں انشاءاللہ پروان پڑھتے رہیں گے اور پروان چاہتے رہیں گے. اب مصر سنیے گا بابی ملا، حالانکہ وقت بہت ہو چکا ہے، اتنے معتبر شعراء یہاں تشریف فرما ہے، لیکن تھوڑی سی حاضری ہو جائے تاکہ انوار بھائی اور تعبیر بھائی جو گوا میں بیٹھے ہیں، لکھنؤ میں ساتھ ساتھ رہتے تھے، ہم لکھنؤ کی صبح اور شام میں رہ گئے، یہ گوا کی صبح چلے گئے. ہر چرخ میں قدرت کا تماشا نظر آیا. چوتھے کا مگر رنگ نرالا نظر آیا. لیکن آہستہ سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آہستہ سے یا تو سر ہلا دیں یا آہستہ سے جو ہے وہ ہاتھ بھی
دراز نہ کریں. مصر اگر آپ تک پہنچ جائیں ارباب منا پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے وسعت کے ساتھ یہ گوشت گزار کرنے کا شرم میسر ہوتا ہے. بولتے ہوئے مصرے ہیں علامہ نسیم امروہوی کے کہ ہر چرخ میں قدرت کا تماشا نظر آیا, چوتھے کا مگر رنگ نرالا نظر آیا, ممبر پہ علی فرش پہ عیسیٰ نظر آیا, ممبر پہ علی فرش پہ عیسیٰ نظر آیا, جو مصحف ناطق ہے وہ گویا نظر آیا. میں سنیے گا ارباب منا, جو مصحف ناطق ہے وہ گویا نظر آیا, چوتھے کا مگر رنگ. میں مصر یہی کوشش گزار کرتا ہوں کہ یہ خطہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے واقعا سننے والا ہے, نوجوان خطہ ہے, اٹھ کے آپ ادھر تشریف لے آئیں تاکہ ایک شاعر کے لیے ماحول بنا ہوا ہے, حسین ماحول بنا ہوا ہے. آپ کی جو حاضری ہے مزید اس مجمع کو اور شاعر کو تقویت عطا فرمائے گی. الحمدللہ آپ وہ مجمع نہیں ہے جو سوچ کر آتا ہے بس اتنے بجے تک بیٹھنا ہے, آپ وہ ہیں جو سوچ کر آتے ہیں کہ سب کو سننا ہے اور سب کا حق ادا کرنا ہے. اب اسے سنیے گا ارباب منا, ہر چرخ میں قدرت کا تماشا نظر آیا, چوتھے کا مگر رنگ نرالا نظر آیا, ممبر پہ علی فرش پہ عیسیٰ نظر آیا, جو مصحف ناطق ہے وہ گویا نظر آیا. بے سمجھ کیجئے گا, جو مصحف ناطق ہے وہ گویا نظر آیا. نظروں میں ملک شانے والی تول رہے ہیں, نظروں میں ملک شانے والی تول رہے ہیں, انجیل ہے خاموش علی بول رہے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. حیدری نظروں میں ملک شانے والی تول رہے ہیں, انجیل ہے خاموش. سب مل کر بولیں تو کتنی تقویت ملے گی. انجیل ہے خاموش, انجیل ہے خاموش, انجیل ہے خاموش. علی بول رہے ہیں, یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے, یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے, تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے. یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے, تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو, اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں حیدر, 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 ماشاءاللہ. حیدری لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو, اور آپ ادھر مخاطب, آپ کے پشت پر راجو سنگھ چوہان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہندوستان کی تہذیب ہے جو کہتی ہے ذکر اہل بیت کیجئے, ہم پشت پناہی کے لیے ہیں. نعرہ حیدری. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو, اور میرے دل کو یہ الزام. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو, لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو, اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. شورا کے ساتھ آئیں, ہندی کے ساتھ جاننا ہے, ورنہ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ہی پڑھتے رہیں. الحمدللہ پھر وہی بات آتی ہے, پھر وہی جملوں کی تکرار ہوتی ہے. بہت چنے ہوئے شورا الحمدللہ یہاں تشریف لائے ہیں, ورنہ اس دور میں کہا یہ میسر ہوتے ہیں جلدی سے. تو سنو بھائی کی محبتیں ہیں, سبھی آپ معاون و مددگار بن جانے والوں کی محبتیں ہیں کہ بہت چنے ہوئے شورا یہاں تشریف لائے ہیں. یہ سمجھ لیجیے ہماری بھی ضرورت نہیں ہے, بس تھوڑا سا ربط دینے کے لیے اس یقین کے ساتھ کہ کشتی کا ذمہ دار فقط نہ خدا نہیں, کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے. کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے. سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ کون سا شعر پیش کیا جائے. ماشاءاللہ نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. دیجئے ماشاءاللہ برابر آپ کی خدمت کے لیے یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں. لداخ, کرگل, جموں کشمیر سے تشریف لانے والے ظفر صاحب سے التماس کی جاتی ہے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. انشاءاللہ رب المستعان یہ سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری رہے گا. آج کی شب دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے. جس کے دل میں جو شرعی حاجت ہے اسے مانگے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے توسل سے, مولا عباس کے توسل سے انشاءاللہ رب المستعان بہت جلد اپنی منت مرادیں پاتے رہیں گے. اور باب ملا شیعان جہان کے تحفظ کے لیے, ظالمین کی نست و نابودی کے لیے
کی حفاظت کے لیے، مزید توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ بی بی سکینہ کے حوالے سے چند اشعار خدمت پیش کرتا ہوں۔ سکینہ فجر امامت کا وہ ستارہ ہے، سکینہ فجر امامت کا وہ ستارہ ہے، حسین آپ کی خاطر جسے اتارا ہے، حسین آپ کی خاطر جسے اتارا ہے، نماز شب میں سکینہ کو مانگتے ہیں حسین، نماز شب میں سکینہ کو مانگتے ہیں حسین، یہ جانماز پہ کتنا حسین نظارہ ہے، یہ جانماز پہ کتنا حسین نظارہ ہے، یہ شعر بھی خاص طور سے دیا جو واسطہ اس کا تو آ گئے عباس، دیا جو واسطہ اس کا تو آ گئے عباس، چچا بھتیجی کا رشتہ، چچا بھتیجی کا رشتہ بھی کتنا پیارا ہے، چچا بھتیجی کا رشتہ بھی کتنا پیارا ہے، یہ جب تلک نہ ہو سینے پہ نیند آتی نہیں، یہ جب تلک نہ ہو سینے پہ نیند آتی نہیں، کہاں حسین کا اس کے بنا گزارا ہے، کہاں حسین کا اس کے بنا گزارا ہے، سکینہ بن کے چلی آئی فاطمہ پھر سے، سکینہ بن کے چلی آئی فاطمہ پھر سے، بنا حسین کے رہنا کہاں گوارا ہے، بنا حسین کے رہنا کہاں گوارا ہے، صلوات بر محمد وعلیہ ایک مطلب دو تین اشارہ اور پیش کرتا ہوں۔ ذوف شاہ ہوتا ہے اس سے دبدبا عباس
عباس کا ذوفشاں ہوتا ہے اس سے دبدبا عباس کا فوج کو غزے نظر سے روکنا عباس کا ذوفشاں ہوتا ہے اس سے دبدبا عباس کا آسمان اوج غازی تک رسائی ہے محال آسمان اوج غازی تک رسائی ہے محال پنجتن ہی جانتے ہیں مرتبہ عباس کا ذوفشاں ہوتا ہے اس سے دبدبا عباس کا رب کعبہ سے نمازوں میں ہر ایک شب بالخصوص رب کعبہ سے نمازوں میں ہر ایک شب بالخصوص ذکر کرتے تھے مرتضی عباس کا ذوفشاں ہوتا ہے اس سے دبدبا عباس کا صلوات جزاک اللہ محترم ظفر صاحب آپ کے روبرو تھے اور بہترین کلام آپ کے گوش گزار کر رہے تھے اب طابت کتاب خدا لازوال ہے قرآن کی زبان محمد کی آل ہے صاحبان ایک مہدب تشریف کرنا دیکھیں آپ آنے والے شاعر کے لیے جب تک ماحول نہیں بنائیں گے ورنہ پھر راہل بھائی کہیں گے کہ وہاں کے لیے حکم ہو رہا ہے تو چلیے کچھ مصرے یہی آپ کے قریب ترین ہونے کے بعد پڑھ دیتے ہیں حالانکہ آپ کی سماعتیں کلام سے بہت قریب ترین ہیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد آپ نہ زحمت دینا چاہتے ہیں نہ مائک کو تاکہ مزید چلیے اسے بھی معراج ہو جائے گی تھوڑی بہت دیر کے لیے صلوات پڑھے محمد والے محمد اب طابت کتاب خدا لازوال ہے قرآن کی زبان محمد کی حال ہے اب طابت کتاب خدا لازوال ہے قرآن کی زبان محمد کی آل ہے نام علی پہ گر کے سنبھلنے کا ذکر کیا لے لے علی کا نام تو گرنا محال ہے نام علی پہ گر کے سنبھلنے کا ذکر کیا لے لے علی کا نام تو گرنا محال ہے دونوں جہاں میں یا تو علی کی مثال لا یا پھر یہ مان لے کہ علی بے مثال ہے اب یہ بینر جس محفل مقاصدہ میں آپ شرکت کر رہے ہیں یہ شعر پڑھنے کے لیے میں نے سنانے کے لیے آپ کو 3 شعر سنائے اب یہ شعر سنیے گا ارباب ولا موالیان حیدر کرار آپ کے بازو سلامت رہیں آپ کے حلقوم سلامت رہیں آپ اس ذکر کا حق یوں ہی ادا کرتے رہیں تاکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو مزید عزتوں سے نوازیں اب طابت کتاب خدا لازوال ہے قرآن کی زبان محمد کی آل ہے نام علی پہ گر کے سنبھلنے کا ذکر کیا لے لے علی کا نام تو گرنا محال ہے لے لے علی کا نام تو گرنا محال ہے دونوں جہاں میں یا تو علی کی مثال لا یا پھر یہ مان لے کہ علی بے مثال ہے عباس سے جدا تو سکینہ ہوئی مگر اب مشک اور علم کی جدائی محال ہے عباس سے جدا تو سکینہ ہوئی مگر اب مشک اور علم کی حیدری
اشک اور علم کی جدائی محال ہے. ماشاءاللہ آپ ہی کی تربیت یافتہ ہیں یہ بچے. نعرے لگا رہے ہیں تو آپ کو مسکرانے کا حق ہے. آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ جواب بھی دیتے رہیں, ان بچوں کی حوصلہ افزائیاں بھی کرتے رہیں اور یوں ہی حق ادا کرتے رہیں. ارباب بلا موالیان حیدر کرار, دل تو بہت چاہ رہا ہے اس لیے کہ ہم ہیں پکے مسلمان. ہاں, چاہے 2 رکعت کر کے پڑھیں یا 3 رکعت کر کے پڑھیں یا 4 رکعت کر کے پڑھیں, پڑھتے پوری 17 ہی ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. لیکن ماشاءاللہ شعلہ یہاں تشریف فرما ہے, آپ سنتے رہیں گے اور آپ محظوظ ہوتے رہیں گے. بہت جو دامن سامعین کو اپنی فیاض لہروں سے اور نادر و نایاب فکروں سے مالا مال کر دیتا ہے, اسی کو فیاض کہا جاتا ہے. رائے بریلی سے تشریف لانے والے بہت عمدہ ماشاءاللہ اشعار کہتے ہیں اور اسی حسن کے ساتھ, اسی انداز کے ساتھ نظر سامعین فرماتے ہیں. جناب فیاض رائے بریلی صاحب تشریف لا رہے ہیں. ارباب بلا موالیان حیدر کرار پوری دنیا میں, تاکہ آپ کی آواز اس گراف ایجنسی اور جتنے بھی یہاں چینلز ہیں ان کے ذریعے سنی بھی جائے اور آپ کا تہذیب اور آپ کا اخلاق کا جو ایک دستور ہے وہ ملاحظہ بھی فرمایا جائے. لہٰذا دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ حیدر نوائے بوسراست, اگرچہ حرکت بلال و کمبراست, بول نعرہ حیدری. احمد بھائی کے ساتھ حضرات السلام علیکم. آپ حضرات کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے دیار محبت میں پہلی حاضری ہے. 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی آپ حضرات نعرہ لگا رہے تھے, خدا کے عشق میں جتنا جنون بڑھتا ہے. سنیں حضرات, اہل علم حضرات تشریف رکھتے ہیں بطور خاص. خدا کے عشق میں جتنا جنون بڑھتا ہے, بشر کے قلب میں اتنا سکون بڑھتا ہے. بطور خاص یہ بات پوچھ لو فیاض اہل ایمان سے, یہ بات پوچھ لو فیاض اہل ایمان سے. علی کا نام جو لے لو تو خون بڑھتا. علی کا نام جو لے لو تو خون بڑھتا ہے. 4 مصرے اور حاضر کر رہا ہوں ذرا, بڑی اچھی سماعتیں ہیں. سلامت رکھے مولا. اس کی ردیف دیکھیں گے. در علی کی دعائیں چاہوں گا بزرگوں کی. در علی کی گداگری ہے, یہی بہت ہے. چوتھے مصرے تک لا رہا ہوں. مولا کائنات سے جس کو جتنی معرفت ہوگی چوتھا مصرع محسوس کرے گا بطور خاص.
در علی کی گداگری ہے، یہی بہت ہے۔ در حیدر سے ہٹ کر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ در علی کی گداگری ہے، یہی بہت ہے، ہمارے حصے میں زندگی ہے۔ یہی بہت ہے، ہمارے حصے میں زندگی ہے۔ تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص: تمہیں مبارک ہو بادشاہوں سے دوستانہ، ہماری قمبر سے دوستی ہے۔ یہی بہت، ہماری قمبر سے دوستی، تمہیں مبارک ہو بادشاہوں سے دوستانہ، ہماری قمبر سے دوستی ہے۔ یہی بہت ہے۔ چار مصرے اور یاد آ رہے ہیں، حاضر کر رہا ہوں۔ حالانکہ سوچا نہیں تھا یہ پڑھوں گا، لیکن بڑی اچھی سماعتیں ہیں۔ ایک نسخہ چار مصروں میں دے رہا ہوں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہو۔ تم اپنے نام ستاروں کی زندگی کر لو۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ بطور خاص، جہاں جہاں تک آواز جاری ہو۔ تم اپنے نام ستاروں کی زندگی کر لو، اگر علی کے غلاموں سے دوستی، اگر علی کے غلاموں سے دوستی کر لو، علی کے بغض میں جینا بھی کوئی جینا ہے، علی کے بغض میں جینا بھی کوئی جینا ہے، علی سے عشق نہیں ہے تو خود کشی، علی سے علی کے بغض میں جینا بھی کوئی جینا ہے، علی سے عشق نہیں ہے تو خود کشی کر لو، علی سے عشق نہیں ہے تو خود کشی کر لو۔ ایک مطلع اور دو یا تین اشعار حاضر کر رہا ہوں، بطور خندار صلوات پڑھا ایک بار۔ ردیف دیکھیں، ردیف کا لطف لیں انشاءاللہ۔ جی 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 شکریہ۔ مائک چاہے نہیں لے ہوں لیکن حق ادا آپ ہی کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعری سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، بطور خاص کہ یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر۔ محسوس کریں حضرات مصروں کی کیفیت۔
یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر، یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر، یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر، عرش بیٹھا رہا فرش پر رات، عرش بیٹھا رہا، بہت اچھا، یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر، عرش بیٹھا رہا فرش پر رات بھر، یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر۔ اور یہ بھی ایک حقیقت آپ حضرات محسوس کریں کہ مدح مولا کا تھا وہ اثر رات بھر۔ اگر سچائی ہو تو آواز سے آواز ملائیے گا۔ مدح مولا کا تھا وہ اثر رات بھر، تھی نہ اپنی کسی کو خبر رات بھر، تھی نہ اپنی کسی کو خبر رات بھر، یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر۔ اور سنیں حضرات شعر کہ چین سے رات بھر سوئے مولا علی، رات بھر چین سے سوئے مولا علی، چین سے رات بھر سوئے مولا علی، رات بھر چین سے سوئے مولا علی، جاگتے رہ گئے اہل شر رات بھر، جاگتے رہ گئے، چین سے رات بھر، چین سے رات بھر سوئے مولا علی، جاگتے رہ گئے اہل شر رات بھر، یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر۔ اور معرفت کا شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص، دیکھیں کہ دینے والوں کی شرکت بھی محفل میں ہے، دینے والوں کی شرکت بھی محفل میں ہے، دینے والوں کی شرکت بھی محفل میں ہے، آ مرادوں سے دامن کو بھر رات بھر، آ مرادوں سے دامن کو بھر رات بھر، یوں ہوا اور محفل مدح نعرے سلوات بھیجیں حضرت، محفل مدح مولا علی جب ہوئی، محفل مدح مولا علی جب ہوئی، مفتیوں کا جلا ہے جگر رات بھر، محفل مدح مولا علی جب ہوئی، مفتیوں کا جلا ہے جگر رات بھر۔ اور آخری شعر اور اس کلام کا سب سے اچھا شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ بخشوانے کو، اختر بھائی، کہ بخشوانے کو سرور سے اپنی خطا، بخشوانے کو سرور سے اپنی خطا، بخشوانے کو سرور سے اپنی خطا، حر کو تھا انتظار سحر رات، حر کو تھا بخشوانے کو سرور سے اپنی خطا، بخشوانے کو سرور سے اپنی خطا، حر کو تھا انتظار سحر رات بھر، یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر، عرش بیٹھا رہا
فرش پر رات بھر یوں ہوا ذکر خیر البشر رات بھر. حضرات آج کے مناسبت سے 2-3 اشعار سماعت فرما لیں. نعرہ صلوات. حضرات مطلب محسوس کر لیجئے کہ انشاءاللہ کہ دنیا آتش کا یہ عقیدہ ہے سکینہ. کچھ کہنے کی کوشش کی مصرع ثانی بطور خاص. دنیا آتش کا یہ عقیدہ ہے سکینہ. دنیا آتش کا یہ عقیدہ ہے سکینہ. قرآن آتش تو نے ہی لکھا ہے سکینہ. قرآن آتش تو نے ہی لکھا ہے سکینہ. شعر بطور خاص کہ تو وجہ سکون دل شبیر ہے بی بی. بطور خاص محسوس کرنا حضرات کہ تو وجہ سکون دل شبیر ہے بی بی. تو وجہ سکون دل شبیر ہے بی بی. جب ہی تو تیرا نام سکینہ ہے سکینہ. جب ہی تو تیرا نام سکینہ ہے سکینہ. اور شعر دیکھیں حضرات کہ آتا ہے نظر جتنا حد تشنہ لبی میں. شعر دیکھیں آتا ہے نظر جتنا حد تشنہ لبی میں. عاشور سے وہ تیرا علاقہ ہے سکینہ. عاشور سے وہ تیرا علاقہ ہے سکینہ. آتا ہے نظر جتنا حد تشنہ لبی میں. عاشور سے وہ تیرا علاقہ ہے سکینہ. اسے دیکھو کہ دریا پہ ہے جس روز سے عباس کا قبضہ. بطور خاص دریا پہ ہے جس روز سے عباس کا قبضہ. پانی کی ہر ایک بوند پہ لکھا ہے سکینہ. پانی کی دریا پہ ہے جس روز سے عباس کا قبضہ. پانی کی ہر ایک بوند پہ لکھا ہے سکینہ. اور بطور خاص شعر دیکھیں کہ رفتار بھی گفتار بھی سیرت بھی وہی ہے. رفتار بھی گفتار بھی سیرت بھی وہی ہے. بچپن میں بھی تو ثانی زہرا ہے سکینہ. بچپن میں بھی تو ثانی زہرا ہے سکینہ. بچپن میں بھی تو ثانی زہرا ہے سکینہ. اور رہتے ہیں جہاں پر بھی تیرے چاہنے والے. تابوت تیرا شان سے اٹھتا ہے سکینہ. رہتے ہیں جہاں پر بھی تیرے چاہنے والے. تابوت تیرا شان سے اٹھتا ہے سکینہ. اور ہر دل میں تیری یاد کا ایک قصر ہے تعمیر. ہر دل میں تیری یاد کا ایک قصر ہے تعمیر. ویسے تو تیرا شام میں روضہ ہے سکینہ. ہر دل میں تیری یاد کا ایک قصر ہے تعمیر. ویسے تو تیرا شام میں روضہ ہے سکینہ. نعرہ صلوات بلند کریں حضرات. جتنا کہیں جو کہیں اتنا کہیں جی وہ پڑھیں. نظم کی فرمائش ہو رہی ہے. میں چاہتا تھا 2-3 اشعار اور سنا دوں اس سے قبل ہے نا. مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے. بطور خاص پیش کر رہا ہوں. مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے. مسلم عصر کو تنہا نہیں
کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دے، کربلا کو مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے، کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور تمام عزاداروں کی نظر کر رہا ہوں ایک بطور خاص حسن مطلب کہ وہ میری آنکھوں کو صحرا نہیں ہونے دیں گے، بطور خاص کہ وہ میری آنکھوں کو صحرا نہیں ہونے دیں گے، میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے دیں، میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے، میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اور لے کے جائیں، تمام مولائیوں کی طرف سے پیش کر رہا ہوں بطور خاص، ساتھ دیں کہ لے کے جائیں گے وہ میری آنکھوں کو صحرا نہیں ہونے دیں گے، میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ تمام مولائیوں کی نظر کہ لے کے جائیں گے مصلی پہ علی کی الفت، جوڑ دائیں صاحب، لے کے جائیں گے مصلی پہ علی کی الفت، لے کے جائیں گے مصلی پہ علی کی الفت، رائے گاہ ایک بھی سجدہ نہیں ہونے دیں گے، رائے گاہ ایک بھی سجدہ نہیں ہونے دیں گے، رائے گاہ لے کے جائیں گے مصلی پہ علی کی الفت، رائے گاہ ایک بھی سجدہ نہیں ہونے دیں گے۔ بڑا حساس شعر پیش کر رہا ہوں، اگر واقعی آپ حضرات کے بھی دل کی یہی ارمان ہو دل پر ساتھ دیجئے گا بطور خاص کہ روضہ فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک، اگر خواہش ہو تو آواز بلائیے، روضہ فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک، اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں گے، روضہ فاطمہ زہرا، روضہ فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک، اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں گے، اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں۔ اور شعر سماعت پر رعایت دیکھیں کہ شام کی قید میں عابد تو رہیں گے لیکن، حوصلہ، شام کی قید میں عابد تو رہیں گے لیکن، قصر ظالم میں اجالا نہیں ہونے دے، شام کی قید میں عابد تو رہیں گے لیکن، قصر ظالم میں اجالا نہیں ہونے دیں گے۔ اور جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم، یہ بھی سنیں حضرات کہ جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم، ہم تیری شب کا سویرا نہیں ہونے دے، ہم تیری شب جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم، ہم تیری شب کا سویرا نہیں ہونے دیں گے۔ اور جن کے دل ہوتے ہیں، شعر سنیں حضرات، جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی، جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی، جن کے دل ہوتے ہیں
ماتم کی صدا سے زخمی، حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں، حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے، حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے، جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی، جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی، حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے، حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے، ساتھ لے جائیں گے، تمام عزاداروں کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، ساتھ لے جائیں گے احمد بھائی، ساتھ لے جائیں گے ہم اشک عزا کا سورج، ساتھ لے جائیں گے ہم اشک عزا کا سورج، ساتھ لے جائیں گے ہم اشک عزا کا سورج، اپنی تربت میں اندھیرا نہیں ہونے دیں گے، اپنی تربت میں اندھیرا نہیں۔ ہمارے انوار بھائی سلامت رہیں، گوا کے محفل میں بھی یہ رونق بزم بنے ہوئے تھے۔ ساتھ لے جائیں گے ہم اشک عزا کا سورج، اپنی تربت میں اندھیرا نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر کہ کیسے باطل کے سوالی کا بنے گا مدفن، ہم عزاداروں کے حوصلے، کیسے باطل کے سوالی کا بنے گا مدفن، دفن ہم اس کا جنازہ نہیں ہونے، کیسے باطل کے سوالی کا بنے گا مدفن، دفن ہم اس کا جنازہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہم عزاداروں نے فیاض قسم کھائی ہے، ہم عزاداروں نے فیاض قسم کھائی ہے، غم شبیر کو بوڑھا نہیں ہونے دے، غم شبیر کو ہم عزاداروں نے فیاض قسم کھائی ہے، غم شبیر کو بوڑھا نہیں ہونے دیں گے، کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے۔ حضرات نظم پیش کر رہا ہوں اور فرمائش ہونے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، چند بند پیش کر رہا ہوں اس کے۔ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، فضیلت کا مینارہ، ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا، ابو طالب کا بیٹا، نرالی شان والا، ابو طالب کا بیٹا، علی مردوں کو جلائے، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، کرشمے دیکھ کے جس کے نصیری چکر کھائے، کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکہ کھائے، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، نرالی شان والا ابو طالب کا بیٹا، نسب کچھ ایسا پایا
نبی نے بیٹی دے دی نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے شب ہجرت جو سویا نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی شرف کا عرش معلا ابو طالب کا بیٹا زمین پر عرش معلا ابو طالب کا بیٹا جو اس سے دور رہے گا جو اس سے دور رہے گا بہت مجبور رہے گا جو اس خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا جو اس سے دور رہے گا بہت مجبور رہے گا دعائے نور بھی رٹ کر سدا بے نور رہے گا دعائے نور بھی رٹ کر صدا بے نور رہے گا صدا بے نور رہے گا مشیت کا ہے اجالا ابو طالب کا بیٹا مشیت کا ہے اجالا ابو طالب کا بیٹا جو اس سے بغض رکھے گا جو اس سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا جو اس سے بغض رکھے گا بڑی مشکل میں پڑے گا یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا مکی سے جلنے والوں مکی سے جلنے والوں مکان سے رشتہ توڑو مکی سے جلنے والوں مکان سے رشتہ توڑو اگر غیرت ہو ذرا بھی طواف کعبہ چھوڑو مکی سے جلنے والوں مکان سے رشتہ توڑو اگر غیرت ہو ذرا بھی طواف کعبہ چھوڑو ہوا ہے اس میں پیدا ابو طالب کا بیٹا ہوا ہے اس میں پیدا ابو طالب کا بیٹا ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامت ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامت مقدر دین کا جاگا ملی کعبے کو طہارت مقدر دین کا جاگا ملی کعبے
काबे को फजीलत, वक़ार खाने काबा अबू तालिब का बेटा, वक़ार खाने काबा अबू तालिब का बेटा। मिला जब माल गनीमत, मिला जब माल गनीमत, इकट्ठा हो गई उम्मत, मगर जब दीन नबी को पड़ी है खून की जरूरत, निकल कर सामने आया अबू तालिब, निकल कर सामने आया निकल कर सामने आया अबू तालिब का बेटा। नुसैरी तेरी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, हकीकत में झूठी है मगर सच्ची हकीकत में झूठी है मगर सच्ची लगती है। नहीं है रब के जैसा अबू तालिब का बेटा, नहीं है रब के जैसा अबू तालिब का बेटा। उसे कहते हो काफिर, जनाब अबू तालिब के हवाले से, उसे कहते हो काफिर पैगंबर का जो चचा है, उसे कहते हो काफिर पैगंबर का जो चचा है। ऐ फर्जी बाप के बेटों, तारीख पढ़ने वाले यहाँ मौजूद हैं, कोई इब्ने जमात है, कोई इब्ने नामालूम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसे कहते हो काफिर पैगंबर का जो चचा है। ऐ फर्जी बाप के बेटों, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है अब भी गैब में बैठा अबू तालिब का बेटा, है अब भी गैब में बैठा अबू तालिब का। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं मौला अब्बास के हवाले से, ज़हमत तमाम। वो निकला खैमे हक से बनी हाशिम का जियाला, वो निकला खैमे हक से बनी हाशिम का जियाला। बताती है ये जलालत, बिठा दो कितना ही पहरा, बिठा दो कितना ही पहरा। उठा ले जाएगा दरिया अबू तालिब का, उठा ले जाएगा दरिया अबू तालिब का बेटा। जब एक हल्का सा तबस्सुम बना शमशीर जलालत, तो फिर फैयाज न जाने वो होती कैसी कयामत, वो होती कैसी कयामत। अगर खुलकर हंस देता अबू तालिब का, अगर खुलकर हंस देता अबू तालिब का बेटा। खुदा है या है बंदा अबू तालिब का बेटा, निराली शान वाला अबू तालिब का बेटा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जहां मोहतरम फैयाज राय बरेलवी साहब काबिले सताइश है, वहाँ आप भी काबिले तहसीन है कि माशाअल्लाह पूरा हक अदा कर रहे हैं और बहुत फिराद दिली के साथ दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। कहाँ है तंग नजर हमसे भी तो आंख मिला, है इनके कुफ्र का दावा तो कुछ दलील मिला, है इनके कुफ्र का दावा तो कुछ दलील मिला। कोई तो रस्म जिहालत, कोई तो रस्म जिहालत की इनके घर में दिखा, बुतों के आगे झुका इनका सर, सर अपना झुका, बुतों के आगे झुका इनका सर, सर अपना झुका।
خدا کے دین پہ وہ خاک ڈالنے والے، یہ بت شکن کو ہے گودی میں پالنے والے۔ خدا کے نور پہ وہ خاک ڈالنے والے، یہ بت شکن کو ہے گودی میں پالنے والے۔ صاحبوں نے بہت تشریف فرمائی، یہ دنیا بھی عجیب دنیا ہے، ماننے پر آئے تو خائن کو امین مان لے، بزدل کو دھنی مان لے، چھوٹے کو صدیق مان لے، اور اگر انکار کرنے پر آئے تو اسے کل ایمان کے باپ کا ایمان مشکوک نظر آتا ہے۔ اختر سے سری صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اور لیجیے حضرت ماشاءاللہ آپ کا فخر، ہم سب کا فخر، فخری جعفر بیٹی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، روشن بنارسی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ ماشاءاللہ ایک سے ایک نادر نایاب شعرا یہاں تشریف فرما ہے۔ محترم جناب رضا سرسری مرحوم و مغفور کے یہ مصرے ہیں، میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں نے آپ کو گوش گزار کیا نا کہ یہ دنیا بھی عجیب دنیا ہے کہ ماننے پر آئے تو خائن کو امین مان لے، بزدل کو دھنی مان لے، جھوٹے کو صدیق مان لے، اور اگر انکار کرنے پر آئے تو اسے کل ایمان کے باپ کا ایمان مشکوک نظر آتا ہے۔ رضا سرسری مرحوم مغفور فرماتے ہیں اس کو کہتے ہو کہ کشتی میں وہ بیٹھا ہی نہیں، اس کو کہتے ہو کہ کشتی میں وہ بیٹھا ہی نہیں، عمر بھر کشتی کو طوفان سے نکالا جس ماشاءاللہ یہی تو آپ کا خاصہ ہے کہ آپ مصروں پہ داد دیتے ہیں، فکروں پہ داد دیتے ہیں، اس کو کہتے ہو کہ کشتی میں وہ بیٹھا ہی نہیں، عمر بھر کشتی کو طوفان سے نکالا جس نے، بوڑھا طوطا پڑھے کلمہ تو وہ مومن بن جائے، وہ مسلمان بھی نہیں کلمے کو پالا جس نے، بوڑھا طوطا پڑھے کلمہ تو وہ مومن بن جائے، وہ مسلمان بھی نہیں کلمے کو پالا جس نے۔ آپ سنتے رہتے ہیں اس معتبر اعتبار سے اور ہر ایک اعتبار سے، میں مزید اس سے آپ کو گوش گزار نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں ماشاءاللہ معتبر شعرا تشریف فرما ہے، اور پھر چلتے چلتے چلیے یہ میں سے گوش گزار موقع بھی ہے تو پڑھے دیتے ہیں۔ آج آخر کیا وجہ ہے؟ سب قتل کرنے آئے تھے محمد کو، سب مسلمان کہلا رہے ہیں، یہ بھی خانہ پوری ہو جائے گی، صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ ہے نواب بھائی، یہ کسی کو کچھ بھی دے سکتے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سرزمین سلسلے سے شاعر کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو قتل کرنے آئے تھے محمد کو، آج کی تاریخ میں وہ مسلمان کہلا رہے ہیں، اور وہ ابو طالب جو خود خاک پر سو جائے اسلام کو خاک پر نہ سونے دے، جو خود بھوکا سو جائے اسلام کو بھوکا نہ سونے دے، جو خود تلواروں میں گھر جائے اسلام کو تلواروں میں نہ گھرنے دے، جو خود خاک پر لے جائے لیکن اسلام کو خاک پر نہ لیٹنے دے۔ آج دنیا کی نگاہوں میں وہ کچھ اور ہیں، لوگ کی لوگ کام کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ارباب ملا نوجوان حضرات تشریف فرما ہے۔ سرزمین سلسلے سے شاعر کہتا ہے کہ آئینہ آج حقیقت کا دکھاتا ہوں تمہیں، غور کرنے کی بھی زحمت سے بچاتا ہوں تمہیں، ہے تو تاریخ میں لکھا وہ سناتا ہوں تمہیں، کیوں اسے کہتے ہیں کافر یہ بتاتا ہوں تمہیں، کیوں اسے کہتے ہیں کافر؟ ارباب ملا بتاتا ہوں تمہیں، امام مار کھائی ہے بہت غالب کل غالب سے، اس لیے بغض ہے لوگوں کو ابو طالب سے، مار کھائی ہے بہت غالب کل غالب سے، اس لیے بغض ہے لوگوں کو ابو طالب سے۔ علماء ذکر کا تشریف فرمائے، پوچھنے والے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اپنے جد کی کوئی فضیلت بیان کیجئے جناب ابو طالب کی، میرے مولا کے چاہنے والے۔ تو میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، اگر ساری دنیا کے انسان نسل ابو طالب سے ہوتے تو دنیا میں کوئی بزدل پیدا نہ ہوتا۔ لہذا ماشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، آپ خوب سن رہے ہیں اور خوب داد و تحسین سے نواز رہے ہیں۔ محترم جناب شمس تبریز صاحب بہت عمدہ لب و لہجے کے شاعر ہیں، خوب شعر کہتے ہیں، اور بہت متانت کے ساتھ بہت ہی
شائستگی کے ساتھ نظر سامعین کر دیتے ہیں. یہ سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری رہے گا، ایک سے ایک نادر و نایاب انشاءاللہ. اور آپ یوں ہی ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کو جو شریف ایک سے ایک نادر و نایاب شاعر کو سماعت کرتے رہیں گے اور محسوس ہوتے رہیں گے. اختر صاحب تشریف فرما ہے، فخری جعفری صاحب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ سلیم بلرام پوری صاحب اور روشن صاحب روشن ہو چکے ہیں آپ کی محبت میں. بابا سے بلند نعرہ صلوات شاہ پر یعنی تشریف لائیں. روشن ہے چل نہیں رہے ہیں سوال پڑے محمد. صبح کے ستارے کا سینہ امام حسین علیہ السلام کے افق پہ چمکنا مبارک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جس کے سلسلے سے یہ بزم ہے وہیں سے حاضر کرتا ہوں. سنیں کہ آنکھوں کے نگینوں کا اجالا ہے عریضہ. تیسرا چوتھا مصرع ملاحظہ فرمائیے گا. آنکھوں کے نگینوں کا اجالا ہے عریضہ، مفلس ہوں مگر میرا سہارا ہے عریضہ. سنیے گا، حاضر کرتا ہوں تیسرا چوتھا مصرع جس کے لیے بزم رکھی ہے. آنکھوں کے نگینوں کا اجالا ہے عریضہ، مفلس ہوں مگر میرا سہارا ہے عریضہ. ارے جب میں نے دیا نام سکینہ کا حوالہ، عباس نے خدا کے سنبھالا ہے. ارے ہائے 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 ہائے. آنکھوں کے نگینوں کا اجالا ہے عریضہ، مفلس ہوں مگر میرا سہارا ہے عریضہ. جب میں نے دیا نام سکینہ کا حوالہ، عباس نے خدا کے سنبھالا ہے عریضہ. ایک زمین ہوئی فخری بھائی لکھنؤ میں کہ وفا کیسے ہو، خدا کیسے ہو، عزا کیسے ہو. اس میں قافیہ تھا دعا. ایسی جگہ رکھی ہے دعا، شاید میری نگاہ میں کائنات میں دعا کی یہ آخری منزل اس سے پڑھ کر کے نہیں ہو سکتی ہے. حاضر کر دیتا ہوں یہ ذہن میں رکھ کر کے، یہ مطلب سنیے کہ کس کے لیے بزم سجائی ہے. آنکھوں کے نگینوں کا اجالا ہے عریضہ، مفلس ہوں مگر میرا سہارا ہے عریضہ. جب میں نے دیا نام سکینہ کا حوالہ، عباس نے خدا کے سنبھالا ہے عریضہ. اس نے جلتے ہوئے خیمے میں کیا ذکر خدا. اس نے جلتے ہوئے خیمے میں کیا ذکر خدا. جب سوال اٹھا کہ اب ذکر خدا کیسے ہو. تیسرا چوتھا مصرع. اس نے جلتے ہوئے خیمے میں کیا ذکر خدا. جب سوال اٹھا کہ اب ذکر خدا کیسے ہو، تو دیکھ کے غربت میں بھی یوں ام حبیبہ کو دعا ایک بچی نے بتایا کہ دعا کیسے ہو. دیکھ کے غربت میں یوں ام حبیبہ کو دعا، یوں ام حبیبہ کو دعا. بھائی دیکھیں بزم سجائی ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. اس کا بھی تو تھوڑا سا خیال رکھ لیجئے. سن لیجئے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا. ایک صلوات پڑھی بابا سے. ہاں جزاک اللہ. آنکھوں کے نگینوں کا اجالا ہے عریضہ، مفلس ہوں مگر میرا سہارا ہے عریضہ. جب میں نے دیا نام سکینہ کا حوالہ، عباس نے خدا کے سنبھالا ہے عریضہ. سنیے، فرعونیت کی روح گلے میں اٹک گئی. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. شعراء ذرا دوسری توجہ چاہتا ہوں دوسرے مصرے پہ. فرعونیت کی روح گلے میں اٹک گئی، ہاتھوں کو اس طرح ید بیضا کیا گیا. تیسرا چوتھا مصرع سنیے. فرعونیت کی روح گلے میں اٹک گئی، ہاتھوں کو اس طرح ید بیضا کیا گیا. اور خود شمر آج اپنے تماچوں کی زد پہ ہے، اشکوں سے پہلی بار یہ حملہ کیا گیا. ہائے 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 ہائے. خود شمر آج اپنے تماچوں کی زد پہ ہے، خود شمر آج اپنے تماچوں کی زد پہ ہے، اشکوں سے پہلی بار
یہ حملہ کیا گیا. اگلا قطع بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے سنانے سے پہلے ایک 4 مصرے سن لیجئے جس میں میں نے کردار بدلا ہے. وہ کیسے بدلا ہے اس کے بعد وہ 4 مصرے پہ سناتا ہوں میں آپ کو. سنیں کہ بیڑیوں کو خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی. یہ بیاض کبھی کبھی کھولی جاتی ہے, آپ نے یہ بزم سجائی ہے تو سن لیجئے. خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی, بیڑیوں کو خون کا صدقہ دیا سجاد نے. ہائے 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 ہائے. خنجروں کو شاہ نے دی ہے زکاة تشنگی, بیڑیوں کو خون کا صدقہ دیا سجاد نے. تو تھک گئی تھی بیڑیاں, منزل بہت دشوار تھی, بیڑیوں کو شام تک پہنچا دیا سجاد نے. تھک گئی تھی بیڑیاں, منزل بہت دشوار تھی, بیڑیوں کو. تو آپ نے غور فرمایا کردار کیا بدلا؟ بیڑیاں نہیں لے کے گئیں, بیڑیوں کو شام تک کردار بدل گیا. بیڑیوں کو, پھر مصرع سنیے, بیڑیوں کو شام تک پہنچا دیا سجاد نے. 12 گلے ایک رسن. جب 11 گلے اٹھتے تھے تو یہ جو 12واں گلا تھا وہ پنجوں کے بل اپنے ہاتھوں کو ان رسیوں پر لے جاتا تھا. اب اس منظر کو ملاحظہ کر لیجئے گا. بیڑیوں کو شام تک پہنچا دیا سجاد نے. دریا کے کنارے پر عباس کا روضہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دریا کے کنارے پر عباس کا روضہ ہے. دراصل یہ روضہ ہی خیمہ ہے سکینہ کا. ہائے 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 ہائے. کردار دیکھیے گا کیسے بدلے گا. دریا کے کنارے پر عباس کا روضہ ہے, دراصل یہ روضہ ہی خیمہ ہے سکینہ کا. تو اے سخت رسن تیرا دم گھٹنے ہی والا ہے, تیری رگ گردن پر پنجہ ہے سکینہ کا. اے سخت رسن تیرا دم گھٹنے ہی والا ہے, تیری رگ گردن پر پنجہ ہے سکینہ کا. مولانا شاہوار کاظمی صاحب سے اور فیاض بھائی سے بات ہو گئی ہے, میں بھی آ رہا ہوں, ساتھ میں نکلوں گا. اے سخت رسن تیرا دم گھٹنے ہی والا ہے, اے سخت رسن تیرا دم گھٹنے ہی والا ہے, تیری رگ گردن پر پنجہ ہے سکینہ کا. تیری رگ گردن پر پنجہ ہے سکینہ کا, تیری رگ گردن پر پنجہ ہے سکینہ کا. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. سنیے حاضر کرتا ہوں, اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا, جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن, اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ. سنیے, شکریہ, سنے جائیے جلدی جلدی. اس کا ہے جو دشمن, کے اسی لیے بیاض رکھ دیا ہم نے. مزاج دیکھا میں نے, نیا کلام نہیں, میں نے بیاض رکھ دیا. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند. اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ. مصرع سنیے, من مات علی بغض علی مات کفورا, من مات علی بغض علی مات کفورا. مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ. حیدر حیدر
جزاک اللہ سلامت رہے آباد رہے اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ ماتا اللہ بغض علی ماتا کفورا مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ ممبر ہے غدیری سر ممبر ہے محمد ممبر ہے غدیری سر ممبر ہے محمد بردست پیمبر ہے علی ولی اللہ ممبر ہے غدیری سر ممبر ہے محمد بردست پیمبر ہے علی ولی اللہ تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ تو مقتل میں اسے شاہ زمان اوڑے ہوئے ہیں عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ حیدر حیدر جزاک اللہ جزاک اللہ اب ہاں ابھی نتیجہ نہیں آیا ہے آپ اس طرح سے سن رہے ہیں پھر اللہ جانے نتیجے تک کیا کیفیت ہوگی سنیے اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ ماتا لا بغض علی ماتا کفورا مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ ممبر ہے غدیری سر ممبر ہے محمد بردست پیمبر ہے علی ولی اللہ تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ مقتل میں اسے شاہ زمان اوڑھے ہوئے ہے عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ تو اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو وہ دیکھ سینا پر ہے علی جزاک اللہ مولا سلامت رہے اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی خوب سن رہے ہیں آپ مولا آپ کو سلامت رکھے اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ ماتا لا بغض علی ماتا کفورا مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ مقتل میں اسے شاہ زمان اوڑھے ہوئے ہے عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ تو پرچھی کی یعنی توڑ کے اکبر نے صدا دی اس سینے کے اندر ہے علی حیدر شکریہ شکریہ جزاک اللہ رخصت تو نہیں کر دیا فیاض بھائی کو رخصت تو نہیں کیا نہیں جائیں گے جب تک آپ پڑھ نہیں لیں گے اکبر اصل میں ہم نے سوچا کہ جب جا ہی رہے ہیں تو ٹرین پکڑ لیں گے ہم بھی اعظم گڑھ کی لکھنؤ سے اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا ماتا لا بغض علی ماتا کفورا مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ تیرے لیے ہر دور میں جا دینی پڑی ہے مقتل
ही तेरा घर है अली वलीउल्लाह, मख्तल में इसे शाह ज़मां ओढ़े हुए है, आशूर की चादर है अली वलीउल्लाह, ऐ शिमर गला कट गया पर हार गया तू, वो देख सिना पर है अली वलीउल्लाह, बच्ची की अनी तोड़ के अकबर ने सदा दी, इस सीने के अंदर है अली वलीउल्लाह। तो अब्बास ने ये कहते हुए हाथ कटाए, इन शानों से बढ़कर है अली वलीउल्लाह। हैदर जज़ाकल्लाह। अकबर कहीं असगर है अली वलीउल्लाह, आशूर का मंजर है अली वलीउल्लाह, जिसने इसे माना उसे अल्लाह ने माना, ईमा का समंदर है अली वलीउल्लाह, इसका है जो दुश्मन वो है अल्लाह का दुश्मन, कुरान के बराबर है अली वलीउल्लाह। तेरे लिए हर दौर में जा देनी पड़ी है, तेरे लिए हर दौर में जा देनी पड़ी है, मख्तल ही तेरा घर है अली वलीउल्लाह, मख्तल में इसे शाह ज़मां ओढ़े हुए है, आशूर की चादर है अली वलीउल्लाह, आशूर की चादर है अली वलीउल्लाह, मख्तल में ऐ शिमर गला कट गया पर हार गया तू, वो देख सिना पर है अली वलीउल्लाह। अब्बास ने ये कहते हुए हाथ कटाए, इन शानों से बढ़कर है अली वलीउल्लाह। तो वो खून जो इश्क़ ग़म सरवर में बहा है, उस खून के अंदर है अली वलीउल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। बड़ी हाँ पता नहीं अब मैं भाई की कौन कौन सी फरमाइश पूरी करूं। अकबर कहीं असगर है अली वलीउल्लाह। मैंने डायरी जिस कलाम के लिए उठाई थी उसके 4-5 बंद बस जल्दी जल्दी सुनिए आप। वाह बिल्कुल पढ़ के जाऊँगा सरकार। हाँ पहली बार आया हूँ, आपकी फरमाइश है बिल्कुल पढ़ूँगा। हाँ एक मुसद्दस के सिर्फ 4-5 बंद आखिर के सुन लीजिए, हैं तो काफ़ी, लेकिन आखिर के 4-5 बंद सुन लीजिए। उसमें ये है कि उसका टॉपिक है, हाँ मैं यही वाला, तो वो जो टॉपिक है नेज़ा, तो मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा, आखिर के सिर्फ 4-5 बंद जल्दी जल्दी आप सुन लीजिए। इसका टॉपिक अब ये नेज़ा चलिए हाँ जल्दी जल्दी सुन लीजिए। कलम सब्र शजाअत के मसाइल लिख दे, मैं तेरी फिक्र का हर वक्त हूँ कायल लिख दे, मैं भिखारी हूँ तेरा मैं तेरा साहिल लिख दे, यानी टूटे हुए नेज़े के फज़ाइल लिख दे। हाय 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 हाय, यानी टूटे हुए नेज़े के फज़ाइल लिख दे। जंग वो लिख जो किसी दौर में भीखी न गई, और वो शजाअत के जो मक्तल में भी देखी न गई। सफ़ाए फिक्र में है हैदर कर्रार गवार, वरक़े ज़िक्र पर है जाफ़र तैयार गवार, यानी मालूम है हमज़ा से जिगरदार गवार। याद है बरसर मक्तल शह अबरार गवार, जो शजा सबसे बड़ा था उसी जर्रार गवार। अरे जो शजा सबसे बड़ा था उसी जर्रार गवार, मुझको बतला दे जरा शह के अलंदार गवार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो शजा सबसे बड़ा था उसी जर्रार गवार, मुझको बतला दे जरा शह के अलमदार गवार। हसरत यास से मख्तल में 72 का दवाब, हसरत यास से मख्तल में 72 का दवाब। कासिम मोहम्मद अली अकबर का दवाब, कभी ज़ैनब कभी आबिद कभी असगर का दवाब। अरे रात भर करता रहा खैमे सरवर का तवाफ। अरे सुबह आई है तो महफूज इमामत देखी, और सबने टूटे हुए नेज़े में क़यामत है।
مزہ آ گیا خدا کی قسم. صبح وہی لطف آ رہا ہے جو حیدرآباد میں آیا تھا پڑھنے میں. ابھی بالکل نیا کلام ہے. صبح آئی ہے تو محفوظ امامت دیکھی, سب نے ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت دیکھی. ساری تلواروں پہ ہوتی ہے قیادت اس کی, ساری تلواروں پہ ہوتی ہے قیادت اس کی. یہ جہاں ہوتا ہے ہوتی ہے حکومت اس کی, یہ جہاں ہوتا ہے ہوتی ہے حکومت اس کی. صبر بھی خیز و غضب بھی ہے علامت اس کی, صبر بھی خیز و غضب بھی ہے علامت اس کی. ایک ہی بیت میں سمجھاؤں کرامت اس کی. ارے معجزہ نیزہ عباس کا سرمایہ ہے, اس کی تعظیم کو موسیٰ کا عصا آیا ہے. حیدر اس کی تعظیم کو جزاک اللہ ماما. بہت افسوس ہوتا اگر نیزہ یہاں نہ پڑھتا خدا کی قسم. معجزہ نیزہ عباس کا سرگراف ایجنسی سے یہ کلام جائے گا, اور اب تو لکھنؤ میں بھی پہنچے گا انشاءاللہ. حیدرآباد میں تو پہنچ ہی گیا, اب گراف ایجنسی سے پہنچے گا انشاءاللہ. نیا کلام ہے, اب امید ہے کہ کسی ہی بیت کا چلوا لکھنؤ میں نہیں ہوگا. سن لیجیے, حاضر کر دیتا ہوں. ساری تلواروں پہ ہوتی ہے قیادت اس کی, یہ جہاں ہوتا ہے ہوتی ہے حکومت اس کی. صبر بھی خیز و غضب بھی ہے علامت اس کی. ایک ہی بیت میں سمجھاؤں کرامت اس کی. معجزہ نیزہ عباس کا سرمایہ ہے, اس کی تعظیم کو موسیٰ کا عصا آیا ہے. تیغ حیدر کی بھی کرتا تھا تلاوت نیزہ, تیغ حیدر کی بھی کرتا تھا تلاوت نیزہ. پڑھ رہا تھا ید عباس کی آیت نیزہ, پڑھ رہا تھا ید عباس کی آیت نیزہ. سورہ صبر کی کرتا تھا تلاوت نیزہ. اور ایک قیامت تھا قیامت تھا قیامت نیزہ. ارے جس نے توڑا تھا اسی شیر جلی سے پوچھو, اس کی رفتار حسین ابن علی سے پوچھو. شکریہ محبت. جزاک اللہ. ابھی وہ منزلیں نہیں آئیں گے جہاں سے مجھے آخر کے 5 بند سنانے ہیں ڈائری رکھ کر کے. جس نے توڑا تھا اسے شیر, اسی شیر چلی سے پوچھو, اس کی رفتار حسین ابن علی سے پوچھو. خیمہ اہل حرم, اب آئیے منزل آ رہی ہے, گریز کرتا ہوں, دیکھیے جہاں تک جانا ہے. خیمہ اہل حرم کا تھا مسیحا نیزہ, خیمہ اہل حرم کا تھا مسیحا نیزہ. اور صبح عاشور تھا زینب کا بھروسہ نیزہ. ہائے 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 ہائے. خیمہ اہل حرم کا تھا مسیحا نیزہ, صبح عاشور تھا زینب کا بھروسہ نیزہ. اور کیا بتاؤں میں تمہیں کیا ہے جری کا نیزہ. ہوگا رجعت میں, ہوگا رجعت میں یہ معلوم کہ ہے کیا نیزہ. ارے نہر پر اس کا کہاں چاہو حشم دیکھا ہے, تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے, علم دیکھا ہے. ہائے ہائے ہائے. جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں. نہر پر اس کا سلامت رہے مولا آپ کو. نہر پر اس کا کہاں چاہو حشم دیکھا ہے, تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے, علم دیکھا ہے. نہر پر اس کا کہاں چاہو حشم دیکھا ہے, تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے, علم دیکھا ہے. زیغہ میں مملکت شیر خدا آنے دو, زیغہ میں مملکت شیر خدا آنے دو. نہر سے پرچم غازی کی ہوا آنے دو, خشک ہونٹوں کی بھی دریا سے جزا آنے دو. 2 کٹے ہاتھوں کو مقتل سے ذرا آنے دو. ارے ذات عباس نیا اسم غرامی دے گی, اور ذوالفقار کے نیزے کو سلامی دے. حیدر حیدر ہمارے بزرگ شعراء کرام یہاں موجود ہیں. یہ سند ہے خدا کی قسم. ہم جیسے نوجوان شاعروں کے لیے فخری بھائی ہیں, اختر بھائی ہیں, ہمارے بھائی احمد بھائی ہیں.
سلیم بھائی تو بہت بزرگ ہیں. ذات عباس نیا اس میں گرامی دے گی, ذات عباس نیا اس میں گرامی دے گی, ذوالفقاران کے نیزے کو سلامی دے گی. ہم نے ہر صفحہ رجعت میں یہی دیکھا ہے, ساتھ میں نیزے کے سوکھا ہوا مشکیزہ ہے. ہم نے ہر صفحہ رجعت, جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, جب امام زمانہ آئیں گے, جب مولا عباس آئیں گے, جب امام حسین آئیں گے, ہم نے ہر صفحہ رجعت میں یہی دیکھا ہے, ساتھ میں نیزے کے سوکھا ہوا مشکیزہ ہے. پھر سے عباس کا اقدام سوئے دریا ہے. نہر پر آ کے یہ غازی سے کوئی کہتا ہے ارے حضرت حملہ عباس کو راحت دیں گے, اور آج شبیر ہی نیزے کو اجازت ہے. حضرت حملہ عباس کو راحت دیں گے. آج سنیے, 2 بند اور اس بند تک آ جاؤں. آج شبیر ہی نیزے کو اجازت دیں گے. غیب سے آئے گی پھر نہر پر کوئی آواز, غیب سے آئے گی پھر نہر پر کوئی آواز. آج ایک شیر ہواؤں میں کرے گا پرواز. ہائے 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 ہائے, غیب سے آئے گی پھر نہر پر کوئی آواز. آج ایک شیر ہواؤں میں کرے گا پرواز. ہوگا اس طرح قیامت کے سفر کا آغاز. آ کے شبیر ہی بتلائیں گے مقتل کا یہ راز. کیا ارے رخ ہواؤں کا لب نہر سے موڑا کیوں تھا, اور میں نے خود نیزہ عباس کو توڑا کیوں تھا. رخ ہواؤں کا لب نہر سے موڑا کیوں تھا, رخ ہواؤں کا لب نہر سے موڑا کیوں تھا, میں نے خود نیزہ عباس کو توڑا کیوں تھا. ہم نے پھر سنیے بس, میں نے خود نیزہ عباس کو توڑا کیوں تھا. غیب سے آئیں گے ساحل پر رہیں گے مولا, جنگ زہرا کے بھی دشمن سے کریں گے مولا, نہر کی سمت کچھ اس طرح بڑھیں گے مولا. القمہ پر یہی غازی سے کہیں گے مولا, کیا فاطمہ زہرا کا ارمان نکالو عباس, تشنگی آج تو نیزے کی بجھا دو عباس. ہائے 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 ہائے, فاطمہ زہرا کا ارمان نکالو عباس. فاطمہ زہرا کا مرضی ہے, اس بند کو چاہے جیسے سنیجئے, یہ میری زندگی ہے خدا کی قسم, یہ آنے والا بند. فاطمہ زہرا کا, احمد بھائی, فاطمہ زہرا کا ارمان نکالو عباس. تشنگی آج تو نیزے کی بجھا دو عباس. تشنگی آج تو نیزے کی بجھا دو عباس. اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل. ہائے 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 ہائے, تشنگی آج تو نیزے کی بجھا دو عباس. اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل, دائیں اور بائیں میرے جگ کے پڑے ہیں قاتل. ہائے ہائے ہائے, حیدر اس طرف غصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل, دائیں اور بائیں میرے جگ کے پڑے ہیں قاتل. ارے میری جدہ کے یہی سب سے بڑے ہیں قاتل. میری جدہ کے یہی سب سے بڑے ہیں قاتل. وہ مدینے کی فصیلوں پہ کھڑے ہیں قاتل. ارے درد ماں کا کچھ اس طرح مٹانا عباس, پسلیوں میں بھی کوئی نیزہ چبھانا عباس.
فیاض بھائی بس 3 سے 4 منٹ میں حاضر ہو رہا ہوں. 3 سے 4 منٹ. درد اماں کا کچھ اس طرح مٹانا عباس. آخری بند سن لیجئے زحمت تمام. درد اماں کا کچھ اس طرح ابھی ہے. درد اماں کا کچھ اس طرح مٹانا عباس. پسلیوں میں بھی کوئی نیزہ چبھانا عباس. ارے ظلم سارے ہی نے یاد دلانا عباس. دعائے صنم قریش کا ایک جملہ رکھا ہے اگلے مصرے میں. ظلم سارے ہی نے یاد دلانا عباس. ان کی چھت ان کی زمینوں سے ملانا عباس. ظلم سارے ہی نے یاد دلانا عباس. ان کی چھت ان کی زمینوں سے ملانا عباس. ارے یوں دعاؤں کا اثر آج دکھانا عباس. ان کو قبروں کے سقیفہ سے اٹھانا عباس. بیت اور زحمت تمام. یوں دعاؤں کا اثر آج دکھانا عباس. ان کو قبروں کے سقیفہ سے اٹھانا عباس. ارے وہ سزا قاتل محسن کو سنائی جائے. گھر میں زہرا کے بھی عبید منائی جائے. حیدر جزاک اللہ جزاک اللہ. نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے. نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے. نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی. نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے. نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم. نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے. نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا. نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے. نہ یہ والشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف. نہ یہ اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے. نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا. نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی, اس نے عباس کے آنے کی دعا. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر الجزاء. قابل مبارکباد اور قابل تحسین ہیں آپ سبھی حضرات. الحمدللہ نوجوانوں سے زیادہ ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ اور یہاں سرپرستی فرمانے والے یہ ہمارے بزرگ جو بڑی محبتوں کے ساتھ ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. لیجئے کیا ماشاءاللہ حسین گلدستہ ہے شعرا کی شکل میں جو نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. سلیم بلرام پوری صاحب الحمدللہ جب مدحت آل محمد علیہ السلام میں درج دہن کو وا کرتے ہیں تو ایک حسین اور ایک خوبصورت سما وجود میں آتا ہے. بہت ہی شائستگی اور بہت ہی عمدہ طریقے سے نظر سامعین کرنے کا بہت معتبر ہنر رکھتے ہیں جناب سلیم بلرام پوری صاحب. التماس کی جاتی ہے تشریف لائیں اور اپنے بہترین کلام اور بہترین آواز سے حاضرین کے قلوب کو منور فرمائیں. جناب سلیم بلرام پوری صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ بابا سے بلند نہ رہے صلوات ارشاد فرمائیں. حضرات میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا مگر انتخاب تھوڑا چینج کر دیا ہے ہم نے. لگا فرمائیں بیوی کی ولادت کا جشن ہے. آئیے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. صرف ایک شعر کے لیے ایک مطلع 2-3 شعر خاص طور سے بزرگوں سے توجہ کا طالب ملاحظہ فرمائیں. جشن جبریل مناؤ کہ حسین آئے ہیں.
جشن جبریل مناؤ کہ حسین آئے ہیں، باب زہرا کو سجاؤ کہ حسین آئے ہیں۔ دل یہ کرتا ہے کہ قرآن سے کروں فرمائش، دل یہ کرتا ہے کہ قرآن سے کروں فرمائش، منقبت کوئی سناؤ کہ حسین آئے ہیں، منقبت کوئی سناؤ کہ حسین آئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں جناب انوار صاحب اور جتنے بھی آزاد بہت تشریف فرما ہیں ان سے التماس کی جاتی ہے اگر آپ کے مہمان رخصت ہو گئے ہوں تو تشریف لے آئیں۔ بہت نادر و نایاب شاعر جو آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے، شرف اور سعادت ہے سبھی حضرات کے لیے کہ آپ ان کو سماعت کر رہے ہیں۔ آپ آواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ باب زہرا کو سجاؤ کہ حسین آئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں شعر حاضر کرتا ہوں، روشن بھائی دیکھیے گا۔ اپنی پرواز بھی لے جائے سنہرے پر بھی، اپنی اپنی پرواز بھی لے جائے سنہرے پر بھی، کوئی فطر اس کو بتاؤ کہ حسین آئے ہیں، کوئی فطر اس کو بتاؤ کہ حسین آئے ہیں۔ اور مقطع جس کی وجہ سے میں نے یہ انتخاب کیا کلام کا، خاص طور سے بزرگوں سے دعاؤں کا تعلیم ہے۔ ملک الموت بھی آئیں گے تو کہہ دوں گا سلیم، ملک الموت بھی آئیں گے تو کہہ دوں گا سلیم، آج تم لوٹ ہی جاؤ کہ حسین آئے ہیں، ملک الموت بھی آئیں گے تو کہہ دوں گا سلیم، آج تم لوٹ جاؤ کہ حسین آئے ہیں، آج تم لوٹ ہی جاؤ کہ حسین آئے
ہیں. انا چند اشعار ایک تازہ کلام کے حاضر کر رہا ہوں، بنظر اصلاح دیکھیں گے. حاضر کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کے حکم سر آنکھوں پر. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بات. پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. فرشتے بھی کیوں منہ لگائیں گے تم کو، فرشتے بھی کیوں منہ لگائیں گے تم کو، مصلی پہ خاک شفا ہی نہیں ہے. پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. ایک بہت ہی حساس شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں گے انا ملاحظہ فرمایا. اختر بھائی دیکھیے. پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. فرشتے بھی کیوں منہ لگائیں گے تم کو، فرشتے بھی کیوں منہ لگائیں گے تم کو، مصلی پہ خاک شفا ہی نہیں ہے. پڑھے جاؤ جتنی. سونو بھائی ایک بہت ہی حساس شعر حاضر کر رہا ہوں. وہ سرور کا دشمن عزادار ہوں میں، پریشان ہو کر بھی خوددار ہوں میں. وہ سرور کا دشمن عزادار ہوں میں، پریشان ہو کر بھی خوددار ہوں میں اس گھر کی زنجیر کیسے ہلاؤں، میں اس گھر کی زنجیر کیسے ہلاؤں کہ جس گھر میں فرش عزا ہی نہیں ہے. پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. اہل زبان تشریف فرما ہے فخری بھائی ہمارے اختر بھائی. شعر حاضر کر رہا ہوں احمد بھائی دیکھیے گا شاید کسی لائق. بڑھے جاؤ جتنی بڑی کھینچا تالی سے کچھ دل نکالے، خلافت نہ سنبھلی کسی کے سنبھالے. بڑی کھینچا تالی سے کچھ دل نکالے، خلافت نہ سنبھلی کسی کے سنبھالے. تو پھر غاصبان فدا کھار بیٹھے، تو پھر غاصبان فدا کھار بیٹھے، خلافت کا سکہ چلا ہی نہیں ہے. نعرہ حیدری. پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں دیکھیں. تھکے ہار بیٹھے ہیں سارے مسیحا، نہیں کام آیا کسی کا بھی نسخہ. یہ سچ ہے کہ بغض
علی کے مرض کی، یہ سچ ہے کہ بغض علی کے مرض کی جہنم سے بہتر دوا ہی نہیں ہے۔ پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی میرا ایک پسندیدہ شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں گے شاید کسی لاکھ جہاں ٹاٹ کا ایک پردہ پڑا تھا، فرشتے نے جا کر وہیں سر جھکایا، جہاں ٹاٹ کا ایک پردہ پڑا تھا، فرشتے نے جا کر وہیں سر جھکایا۔ ستارے کو اچھی طرح یہ خبر تھی، کوئی اور در دیکھنا ہی نہیں ہے۔ پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، پڑھے جاؤ جتنی۔ تم یہ عزادار بیٹھے ہیں تمام، ملاحظہ فرمائیں، یہ بھی ایک بہت ہی حسین شعر، بڑا پسندیدہ، ملاحظہ فرمائیں، حاضر کرتا ہوں۔ دل و جان سے فرش مجلس بچھا کے بہت مطمئن تھا میں سب کچھ لٹا کے، دوبارہ میں گھر دیکھ کر رو رہا ہوں، دوبارہ میں گھر دیکھ کر رو رہا ہوں، سبھی کچھ تو ہے کچھ گھٹا ہی نہیں۔ ہو جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں یہ آپ کا کام ہے آقا، نیزہ تلوار یہ ترنم میں کہاں چلتا ہے۔ پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ مگر دیکھیے آپ نے حکم دیا ہے تو اس کے قریب تھوڑا آنے کی کوشش کروں گا، ملاحظہ فرمائیں جی، انشاءاللہ میں تحت کان ماحول ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ موت کے ڈر سے عشق علی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے عشق علی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے عشق علی چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں، دیکھیے اختر بھائی فرمائش یہی کر رہے تھے مگر انہیں کلام یاد نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں۔ کیا حساس شعر ہے، حاضر کرتا ہوں۔ کیا شرف کیا شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے، کیا شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے، کیا شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے، کیسے جبریل یہ
कैसे जिब्रील ये नौकरी छोड़ दे, कैसे जिब्रील ये नौकरी छोड़ दे। मुलाजा फरमाए, जो मुनाफिक के चेहरे दिखाए हमें, जो मुनाफिक के चेहरे दिखाए हमें, जो मुनाफिक के चेहरे दिखाए हमें, उन चरागों में थोड़ा सा घी छोड़ दे। नारा हैदरी हैदरी हैदरी, चरागों में थोड़ा सा घी छोड़ दे, उन चरागों में थोड़ा सा घी छोड़ दे। और अख्तर भाई ये शेर देखें, हाजिर करता हूं। हो रसूलों से गर इम्तिहान हुसैन, बहुत नाजुक शेर पेश कर रहा हूं, मुतवज्जे हैं। हो रसूलों से गर इम्तिहान हुसैन, हो रसूलों से गर इम्तिहान हुसैन, पीछे हट जाए पैगंबरी छोड़ दे। शेर सुना रहे हैं आप सलीम साहब, वाह वाह। जो हो रसूलों से गए इम्तिहान हुसैन, हो रसूलों से गए इम्तिहान हुसैन, पीछे हट जाए पैगंबरी छोड़ दे। एक पैगाम मुलाहजा फरमाए मेरे जवान भाई, खास तौर से हाजिर करता हूं। हर कदम पर करें खुल के जिक्र अली, हर कदम पर करें खुल के जिक्र अली, जो गदीरी है वो बुज़दिली छोड़ दे, जो गदीरी है वो बुज़दिली छोड़ दे, जो गदीरी है वो बुज़दिली छोड़ दे। बहुत महसूस होंगे, शेर हाजिर कर रहा हूं, देखें चचा। मुनकिरे खुमकान जाम देखेगा वो, मुनकिरे खुमकान जाम देखेगा वो, मुनकिरे खुमकान जाम देखेगा वो, कब्र में अपना एक आदमी छोड़ दे। कब्र में कब्र में अपना एक आदमी छोड़ दे, कब्र में अपना एक आदमी छोड़ दे, क्यों छिपाए अली के फज़ाइल सलीम, क्यों
छिपाए अली के फ़ज़ाइल सलीम, इससे बेहतर है हम शायरी छोड़ दें, इससे बेहतर है हम शायरी छोड़ दें। मुलाजा फरमाए यहाँ से। माशाअल्लाह, 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 सलामत रहें आप, माशाअल्लाह। जिस जज्बे के साथ आपने किया है, उसी जज्बे के साथ आप समाज फरमा रहे हैं, खूब हौसला अता कर रहे हैं। सलामत रहें, जज्बे सलामत रहें, फरमान चलते रहें। ये वाह वाह। एक ज़बान है बिहार और गोरखपुर बॉर्डर की, उन्होंने हुक्म की तामील में। मैं अपने छोटे भाइयों के लिए बता दूं कि मतले में ये कहने की कोशिश की है कि किसी सबब अगर कोई ज़ियारत को न जा सके तो एक ज़ायर की कदम बोसी उसके लिए ज़ियारत का सवाब रखती है। मुलाज़ा फरमाए, ये बात कहने की कोशिश की है, मतले में मुलाज़ा फरमाए। मौला अली की तो बात ना पूछो जी, मौला अली की है शान निराली, मौला अली की तो बात ना पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। वाके लगे पग आके बड़ाई के, जाके लगे हाथ रोजे की जाली, मौला अली की तो बात ना पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। तो मानुष हो या के जिन्नो मलक, जहियावत द्वार पे बन के सवाली, मानुष हो या के जिन्नो मलक, जहियावत द्वार पे बन के सवाली। राजा हो रंक की दीन दुखी के, वो पलटत द्वार से जाके ना खाली, मौला अली की तो बात ना पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। तो शाम के घोर अंधेरों के बीच ही धर्म की नाव थी डूबने वाली, शाम के घोर अंधेरों के बीच ही धर्म की नाव थी डूबने वाली। वाके सुपुत्रों ने जान लुटा कर दीन मोहम्मद की लाज बचा ली, मौला अली की तो बात ना पूछो जी, मौला अली की है शान निराली, मौला अली की तो बात ना पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। बड़ा कीमती शायद आपका अशार गोशगुजार कर रहा है सोनू भाई, और जितने भी हज़रात हैं हज़रात, वाकई ये सभी हज़रात के लिए खुश नसीबी है। बड़े बड़े मजमे में बहुत कम ऐसे शायर सुनने को मिलते हैं, लेकिन आपकी ये खुश नसीबी है कि ज़ाहिरी एतबार से चाहे आपकी तादाद क्यों ही कम ना हो, लेकिन आपने बहुत चुनिंदा और बहुत ही मुंतखब शोरा का इंतखाब किया है, जिसका सिला आपको शोरा जो है वो दे रहे हैं। जरा बावाज़े बुलंद ना रहे सलावत अल्हम्दुलिल्लाह, खुश नसीबी है सभी हज़रात की। माँ के सुपुत्रों ने जान लुटा कर दीन मोहम्मद की लाज बचा ली। तो कंबर हो या के जोनो अबूजर, अम्मार हो या के सलमान आली, कंबर हो या के जोनो अबूजर, अम्मार हो या के सलमान आली, कंबर हो या के जोनो अबूजर, अम्मार हो या के सलमान आली। हुब्बे अली जाति धर्म ना देखे कि नस्ल है गोरी या काली, मौला अली की तो बात ना पूछो। कंबर हो या के जोनो अबूजर, अम्मार हो या के सलमान आली, कंबर हो या के जोनो अबूजर, अम्मार हो या के सलमान आली। हुब्बे अली जाति धर्म ना देखे कि नस्ल है गोरी या काली, मौला अली की तो बात ना पूछो जी, मौला अली की है शान निराली।
तो ऐसनो योद्धा ऐसनो योद्धा ऐसनो योद्धा रहे रण क्षेत्र में जिनसे ना जाती थी तेग संभाली। ऐसनो योद्धा रहे रण क्षेत्र में जिनसे ना जाती थी तेग संभाली। ऐसनो योद्धा रहे रण क्षेत्र में जिनसे ना जाती थी तेग संभाली। खैबर का द्वार तोड़े वह कैसे की छूटी नहीं जिनसे दारू की प्याली। मौला अली की तो बात न कम्बर हो या के जोनो अबूजर अम्मार हो या के सलमान आली। कम्बर हो या के जोनो अबूजर अम्मार हो या के सलमान आली। हुब्बे अली जाति धर्म ना देखे कि नस्ल है गोरी या मौला अली की तो बात ना पूछो जी। मौला अली की है शान निराली। ऐसनो योद्धा रहे रण क्षेत्र में जिनसे ना जाती थी तेग संभाली। ऐसनो योद्धा रहे रण क्षेत्र में जिनसे ना जाती थी तेग संभाली। खैबर का द्वार तोड़े वह कैसे की छूटी नहीं जिनसे दारू की प्याली। मौला अली की तो बात ना मौला अली की है शान निराली। आखिरी कलाम में एक मतला और 3 शेर हाजिर करता हूँ जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए। मुलाहजा फरमाएं। खुदा के दीन की शरीयत की जान है अकबर। खुदा के दीन की शरीयत की जान है अकबर। अगर नमाज है सरवर अजान है अकबर। अगर नमाज है सरवर अजान है अकबर। मुलाहजा फरमाएं यहाँ से 2 शेर बतौर खास देखें फकरी। सदा अजान की मस्जिद से आ रही है चलो। सदा अजान की मस्जिद से आ रही है चलो। अरे खुदा का घर है मगर मेज़बान है अकबर। खुदा का घर है मगर मेज़बान है अकबर। अब वो शेर मुलाहजा फरमाएं हाजिर करता हूं। है 14 सदियों से 18 साल इसका है 14 सदियों से 18 साल इसका। अरे ज़ईफ हो गई दुनिया जवान है
کا ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکمل. ماشاءاللہ جزاک اللہ. حضرت سلیم صاحب آپ کے روبرو ہیں اور ایک بہت ہی پسندیدہ کلام پھر آپ کو گوش گزار کرنے جا رہے ہیں. سلامات پڑھیں محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے بہت عزت فرمائی ہے. ویسے تو ہر شاعر کا ہر کلام جو ہے اسے معراج عطا کرتا ہے، لیکن یہ کلام جو آپ نے سنا اسے پوری دنیا میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور بہت شرف عطا کیا ہے سلیم بلرامپوری صاحب کو. اور یہ شرف آپ کو بھی میسر ہوا کہ آپ نے بلایا اور بہت احسن طریقے سے اس کلام کو سماعت کیا. داد و تحسین سے نوازا. سبھی کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند نعرہ صلوات. بہرحال حکم کی تعمیل میں ایک مطلع اور چند اشعار، مگر آپ نے اگر حکم دیا ہے تو گزارش ہے کہ ویسے ہی سنیے گا. ملاحظہ فرمائے مطلع حاضر کرتا ہوں. حدوث جزوے قدم ہے تیرا، بقا کو تیری فنا نہیں ہے، بقا کو تیری فنا نہیں ہے، ازل تیری ابتدا نہیں ہے، ابد تیری انتہا نہیں ہے، ازل تیری ابتدا نہیں ہے. ابھی گزری ہے 13 رجب. ملاحظہ فرمائیں. تو ہی ہے سیف و قلم کا مالک، جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہی ہے سیف و قلم کا مالک، جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے، جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے. تیرا تقابل کروں میں کس سے، کوئی تیری گرد پا نہیں ہے. تیرا تقابل کروں کس سے، کوئی تیری گرد پا نہیں ہے، کوئی تیری گرد پا نہیں ہے. تیرا تقابل کروں میں کس سے. نصیری اتنا نہ کر تجاوز، تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے. نصیری اتنا نہ کر تجاوز، تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے، تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے. علی کے بندے ہیں ہم بھی، لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے. علی کے بندے
علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے، علی ہمارا خدا نہیں ہے۔ دیکھیں شعر حاضر کرتا ہوں ورنہ ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ، ملاحظہ فرمائیں، ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ، یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ، یہ گھر کے لوگوں کے واسطے ہے، عوام کا راستہ نہیں ہے، یہ گھر کے لوگ ایک نعرہ حیدری حیدری حیدری، یہ گھر کے لوگوں کے واسطے ہے، عوام کا راستہ نہیں ہے۔ سنا ہے میں نے بھی ذکر جنت، دلی تعلق کو کیا کروں میں، سنا ہے میں نے بھی ذکر جنت، دلی تعلق کو کیا کروں میں، دلی تعلق کو کیا کروں میں، بہشت اپنی جگہ بہت کچھ، نجف نہیں کربلا نہیں ہے، بہشت اپنی بہشت اپنی جگہ بہت کچھ، نجف نہیں کربلا نہیں ہے۔ دعائیں سب مانگتے ہیں مگر سب کی دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ ملاحظہ فرمائیں، 2 مصروں میں بات کہنے کی کوشش۔ علی کا دربار ہے وہ جس سے ہے بار ور حاجتوں کی دنیا، علی کا دربار ہے وہ جس سے ہے بار ور حاجتوں کی دنیا، ہے بار ور حاجتوں کی دنیا، مراد پوری نہ ہو تو سمجھو سلیقہ التجا نہیں ہے، مراد پوری نہ ہو تو سمجھو سلیقہ التجا نہیں ہے، مراد پوری نہ ہو تو سمجھو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سلیم کو ناقوی صاحب آپ کے روبرو تھے، بالکل ہم مصرے گوش گزار کرنے کی گنجائش میں نہیں ہے، بڑی آپ کی سماعتیں شعراء کلام سے وابستہ ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ خوش نصیبی ہے ہمارے لیے۔ محترم ایک عظیم سرمایہ ہے شعر و شاعری کا، سخن کا، فخری صاحب، روشن بنارسی صاحب اور اختر سلسلی صاحب، یہ ایک سلسلہ ہے، بڑا مضبوط سلسلہ ہے، ارتباط کی منزلیں یوں ہی قائم اور دائم رہیں گی۔ بس میں ایک بند محترم فخری جعفری صاحب کے استقبال میں محترم
قیصر باروی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کیوں نہ کہہ دوں دل توحید کی قوت ہے علی صاحبان کیوں نہ کہہ دوں دل توحید کی قوت ہے علی نبض اسلام ہے عمران حرارت ہے علی روز اول سے نگہبان رسالت ہے علی ذوالشیرہ کی قسم حاصل دعوت ہے علی ذوالشیرہ کی قسم حاصل دعوت ہے علی اس حقیقت میں کوئی شک ہو یہ امکان نہیں جو علی کو نہیں سمجھا وہ مسلمان نہیں اس حقیقت میں کوئی شک ہو یہ امکان نہیں جو علی کو نہیں سمجھا وہ مسلمان نہیں رہبر علی صراط علی رہنما علی مولا علی امام علی پیشوا علی کشتی علی نجات علی ناخدا علی مشکل کے وقت خلق مشکل کشا علی پیروں کے دستگیر نبی کے وزیر ہیں عالم فقیر ہے یہ جناب امیر ہے عالم فقیر ہے یہ جناب امیر ہے آپ برابر محترم فخری صاحب کا کلام کبھی نوحے کی شکل میں کبھی مسدس کی شکل میں کبھی کلام کبھی ربائی اور کبھی محمد کی شکل میں برابر سماعت کرتے رہتے ہیں اہل دل اہل قلم اہل ادب پوچھتے ہیں ان کے سے انہی کو دعوت سخن اہل دل اہل قلم اہل ادب پوچھتے ہیں بات جو کل نہیں پوچھی تھی وہ اب پوچھتے ہیں جو بھی کافر کہا کرتے ہیں ابو طالب کو ایسے افراد سے ہم ان کا نسب پوچھتے ہیں ماشاءاللہ خوب سن رہے ہیں جو بھی کافر کہا کرتے ہیں ابو طالب کو ایسے افراد سے ہم ان کا نسب پوچھتے ہیں ہم کو معلوم ہے بے شیر کے ہنسنے کا سبب تیر انداز کے رونے کا سبب پوچھتے ہیں ہم کو معلوم ہے بے شیر کے ہنسنے کا سبب تیر انداز کے رونے کا سبب پوچھتے ہیں جو مناسب نہ تھی وہ بات بتا دی تم نے اس بہانے سے مگر ذات بتا دی تم نے کل ایمان کے والد کو بتا کر کافر اپنے ایمان کی اوقات بتا دی تم نے کل ایمان کے والد کو بتا کر کافر آپ کو بھی لگا لیں آپ سب زیادہ نشین لگ رہے ہیں لگا لیں صلوات پڑھیں ماشاءاللہ فخری جاتری میں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں شرف عطا کر رہا ہے آپ بابا سے بلند لا رہے ہیں صلوات ارشاد فرمائیں ماشاءاللہ دیکھیں اتنا وقت گزر گیا حالانکہ مجھے سما خراشی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بہت مجمع ہے انتہائی واقعات سننے والے اس وقت اتنے ہی ہوتے ہیں تھوڑی سی التماس کی جاتی ہے برادران جو ادھر تشریف فرمائیں تھوڑا ادھر تشریف لے آئیں تھوڑا آپ ادھر تشریف لائیں آگے آگے آپ تو بتاتے ہیں نا معاشرے کو جب ہم عبادت کرتے ہیں تو نہ دائیں ہوتے ہیں نہ بائیں ہوتے ہیں صراط مستقیم کے سب ماننے والے اور گامزن رہنے والے آپ بابا سے بلند آ رہے ہیں صلوات ارشاد فرمائیں یہیں سے صراط مستقیم کی راہیں نکلتی ہیں سب گامزن رہنے والے ہیں کوئی دائیں بائیں نہیں ہوتا صلوات پڑھے محمد والے محمد حضرات اس نورانی جشن کی مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے جیسا معلومات حاصل ہوئی اس بستی میں قدم رکھنے کے بعد کہ یہ پہلا جشن ہے وہ سننے میں تو یہ اچھا لگ رہا کہ پہلا جشن ہے لیکن جس کیفیت سے جشن ہو رہا ہے اس سے یہ یقین نہیں ہو رہا کہ جشن پہلا ہے ایسا لگ رہا جیسے جشن جو ہے وہ مسلسل ہوتا آ رہا ہے اور آپ لوگ باقاعدہ اس کیفیت سے سنتے آ رہے ہیں یقینی طور پہ جب میں آیا یہاں فیاض بھائی پڑھ رہے تھے فیاض بھائی کے بعد شمس تبریز نے پڑھا بہت محبت سے آپ لوگوں نے سنا سلیم کو سنا بہت اچھا یقینی طور پہ کسی بھی جشن کو جس کیفیت سے سنا جانا چاہیے اس طریقے سے آپ لوگ سن رہے ہیں باقاعدہ شاعری کی حفاظت کر رہے ہیں آج کے جشن کے عنوان سے اپنی بات شروع کرتا ہوں مطلب گزارش کرتا ہوں عباس کے صدقے میں سکینہ سے دعا کی عباس کے صدقے میں سکینہ سے دعا کی مانگی جو دعا ان سے وہ زہرا نے عطا کی
عباس کے 12 مرام سے سنتے رہیے، جہاں تک جہاں میں چاہوں گا آپ کو اپنے ساتھ لینا وہاں تک آ جائیے گا، ویسے میرے ساتھ جیسے آنا چاہیں آپ کو اختیار ہے۔ عباس کے صدقے میں سکینہ سے دعا کی، مانگی جو دعا ان سے وہ زہرا نے عطا کی، دنیا میں کوئی دوسرا عباس نہیں ہے، دنیا میں کوئی دوسرا عباس نہیں ہے، اکلوتی دعا ہے یہ لبے عقدہ کشا کی، دنیا میں کوئی دوسرا عباس نہیں ہے، اکلوتی دعا ہے یہ لبے عقدہ کشا کی، اللہ نے روکا ہمیں بننے سے نصیری، احمد بھائی اللہ نے روکا ہمیں بننے سے نصیری، کیسے؟ اللہ نے روکا ہمیں بننے سے نصیری، تصویر بنا دی جو نصیری کے خدا کی، اللہ نے روکا ہمیں بننے سے نصیری، اللہ نے روکا۔ آجا بھائی اختر جلدی آ جاؤ، پھر پڑھتا ہوں میں شعر، ایک درود پڑھیں بآواز بلند۔ عباس کے صدقے میں سکینہ سے دعا کی، مانگی جو دعا ان سے وہ زہرا نے عطا کی، دنیا میں کوئی دوسرا عباس نہیں ہے، اکلوتی دعا ہے یہ لبے عقدہ کشا کی، اکلوتی دعا ہے یہ لبے عقدہ کشا کی، اللہ نے روکا ہمیں بننے سے نصیری، اللہ نے روکا ہمیں بننے سے نصیری، تصویر بنا دی جو نصیری کے خدا کی، تصویر بنا دی جو نصیری کے خدا کی، یہ سوچ کے پانی میں بہاتے ہیں عریضے، شامل ہو جائیے گا میرے ساتھ، یہ سوچ کے پانی میں بہاتے ہیں عریضے، جاگیر ہے پانی تو شہنشاہ وفا کی، یہ سوچ کے پانی میں بہاتے ہیں عریضے، یا علی یا علی، یہ سوچ کے پانی میں بہاتے ہیں عریضے، جاگیر ہے پانی تو شہنشاہ وفا کی، یہ سوچ کے پانی میں بہاتے ہیں عریضے، جاگیر ہے پانی تو شہنشاہ وفا کی، تو پہنچائے گا منزل پہ عریضوں کو ہمارے، دریا کو قسم دی ہے سکینہ کے چچا، پہنچائے گا منزل پہ عریضوں کو ہمارے، پہنچائے گا منزل پہ عریضوں کو ہمارے، جیو پہنچائے گا، بہت شکریہ، پہنچائے گا منزل پہ۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ جو بھی کلام کا انتخاب ہو اس میں ایک دو شعر چھوٹی شہزادی کے حوالے سے آتے رہیں، جشن کے عنوان کا حق ادا ہوتا رہے۔ عرض کرتا ہوں، یہ ابتدا بھی تو ہے انتہا کے لہجے میں، یہ ابتدا بھی تو ہے انتہا کے لہجے میں، خدا کلام کرے مرتضیٰ کے لہجے میں، یہ ابتدا بھی تو ہے انتہا کے لہجے میں، خدا کلام کرے مرتضیٰ کے لہجے میں، خدا کلام کرے مرتضیٰ کے لہجے میں، دیار شام میں مشکل کے وقت زینب نے، دیار شام میں، کبھی آہستہ سے شعر آپ کے اعتماد کو پرکھنے کے لیے پڑھ دیا کروں تو اس اعتماد کی لاج رکھ لیا کریں، یہ ابتدا بھی تو ہے انتہا کے لہجے میں۔ دیکھیے ایسا ہوتا کبھی کبھی شاعر بہت چیخ کے شعر پڑھتا، آپ لوگ ہلکے سے سن لیتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، کبھی شاعر آہستہ سے پڑھا کرے تو آپ لوگ زور سے سن لیا کریں، یہ بھی تو کرا کریں، یہ ابتدا بھی تو ہے انتہا کے لہجے میں، خدا کلام، بیٹے میری طرف دیکھو میرے بچوں، یہ ابتدا بھی تو ہے انتہا کے لہجے میں، خدا کلام کرے مرتضیٰ کے لہجے میں، دیار شام میں مشکل کے وقت زینب نے، پھر پڑھتا ہوں مصرع، دیار شام میں مشکل کے وقت زینب نے زبان کھولی ہے مشکل کشا کے لہجے میں، دیار شام میں مشکل، دیار شام میں شعر پڑھتا ہوں سنیے گا، زینب نے، دیار شام میں مشکل کے وقت زینب نے زبان کھولی ہے مشکل کشا کے لہجے میں، اور پدر کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو زینب، یا علی یا علی، پدر کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو زینب، سکینہ بول رہی ہے چچا کے لہجے، پدر کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو زینب۔
सिलसिले का आखिरी शेर पढ़ता हूं। बहुत सलाम आपके ज़ौक़ समात पर। ये इब्तिदा भी तो है इंतहा के लहजे में, खुदा कलाम करे मुर्तजा के लहजे में। दयार शाम में मुश्किल के वक्त ज़ैनब ने ज़बान खोली है मुश्किल कुशा के लहजे में। परी है गुफ्तगू ज़ैनब, सकीना बोल रही है चचा के लहजे में। मदद को हजरत अब्बास आएंगे लेकिन, आहिस्ता से पढ़ता हूं और आपकी कि आहिस्ता से पढ़े हुए मिसरे को कितनी जोर से सुना जा सकता है, आपका पार्ट है। सकीना बोल रही है चचा के लहजे में। मदद को बहुत मूड में पढ़ रहा हूं यकीनी तौर पे। अख्तर से गवाही ले लो आप, 10,000 के मजमे में भी इसी खुलूस से पढ़ता हूं जितना इस वक्त पढ़ रहा हूं। मदद को हजरत अब्बास आएंगे लेकिन, मदद को हजरत अब्बास आएंगे, शर्त है कि पुकारो वफा के लहजे में। मदद को हजरत अब्बास आएंगे लेकिन, मदद को हजरत, बहुत मूड में पढ़ रहा हूं खुदा की कसम। मदद को हजरत अब्बास आएंगे लेकिन, ये शर्त है कि पुकारो वफा के लहजे में। ये शर्त है कि पुकारो वफा के लहजे में। अली के लहजे में बोला था एक बार खुदा, था एक बार खुदा, 1000 बार ये बोले खुदा के लहजे। अली के लहजे में बोला था एक बार खुदा, अली के लहजे। अली के लहजे में बोला था एक बार खुदा, 1000 बार ये बोले खुदा के लहजे में। 1000 बार ये बोले। शहजादी, छोटी शहजादी के हवाले से जश्न है, उन्वान पे बात होती रहे तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होगा। और कम से कम हम लोग जो सीनियर्स हैं उनकी तो ड्यूटी कम से कम बनती है। मैं एक कथा पढ़ता हूँ। अहमद भाई, थोड़ा सा आपको मुतवज्जे करता हूँ। जैसा मैंने अपनी स्टडी या ज़ाकिरीन से सुना, सबसे ज़्यादा मोहब्बत बेसिकली अपनी औलादों में इमाम अली मकाम को शहजादे अली अकबर से थी। जब नाना की ज़ियारत का इश्तियाक होता था तो शहजादे अली अकबर को अपने नज़दीक बुला के उनकी ज़ियारत किया करते थे। लेकिन मैंने तारीख़ में कहीं नहीं देखा कि शहजादे अली अकबर को ज़िंदगी के किसी हिस्से में, किसी भी एज फैक्टर में इमाम अली मकाम ने अपने सीने पर सुलाया। ये शरफ इकलौती सकीना को हासिल है कि इमाम अली मकाम के सीने पे सोती थी। इस कैफियत को नजर करता हूँ आपकी, या यूं कहूँ कि आपकी समाअतों की अदालत में रखता हूँ। बहुत हौसला आपने दिया, बहुत शायरी की हिफाजत की है। यहाँ से थोड़ा कीमती शायरी की तरफ सफर करता हूँ, मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। गुजारिश करता हूँ। ज़ैनब की भतीजी है तो ज़हरा की है पोती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जाग जाइए बच्चों, जरा जाग जाइए। देखिए, अल्फाज इतने आसान रखने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मैं बेसिकली प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, तो मैं छोटे बच्चों से बात करने की मेरी रोज़ की ड्यूटी रहती है। तो मैं शायरी में भी कोशिश ये करता हूँ कि अगर छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो उनकी भी समझ में शायरी आ जाए। ज़ैनब की भतीजी है तो ज़हरा की है पोती। जाओ जाओ जाओ। अरे अब तुम दाद देते को जो, तुम्हारे हुक्म है, तुम्हारी जरूरत क्या मुझे, मेरे सामान नहीं है मेरे पास। जाओ। ज़ैनब की भतीजी है, दोषीपुरा जाऊंगा, पूरे गांव से दाद ले लूंगा तुम्हारे, तुम जाओ। ज़ैनब की भतीजी है तो ज़हरा की है पोती। ज़ैनब की भतीजी है तो ज़हरा की है पोती। जब तक सब मुतवज्जे नहीं होंगे अगला मिसरा नहीं पढ़ूंगा। ज़ैनब की भतीजी है तो ज़हरा की है पोती। ज़ैनब की भतीजी है तो ज़हरा की है पोती। अब्बास की आगोश में खेली है सकीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
زینب کی بھتیجی ہے تو زہرا کی ہے پوتی، عباس کی آغوش میں کھیلی ہے سکینہ، ہے سینہ فرزند نبی اس کا بچھونا۔ سنیے گا سلیم، ہے سینہ مصرع سنیے گا، حفاظت کیجئے گا شاعری کی۔ زینب کی بھتیجی ہے تو زہرا کی ہے پوتی، عباس کی آغوش میں کھیلی ہے سکینہ، ہے سینہ فرزند نبی اس کا بچھونا، اس عرش فضیلت پہ اکیلی ہے سکینہ، ہے سینہ فرزند نبی اس کا بچھونا، اس عرش فضیلت پہ اکیلی ہے سکینہ، اس عرش فضیلت پہ اکیلی ہے سکینہ۔ ایک عجیب کیفیت کی شاعری تک لے کے چلتا ہوں آپ کو، بہت شکر گزار ہوں آپ شاعری کی حفاظت کر رہے ہیں، تھوڑا سا اور کیفیت بنا کے سنیے گا، تھوڑا اور نزدیک آ کے سننے کی کوشش کریں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ سنیے گا بھائی، یہ وہ شاعری ہے جو یقینی طور پہ جب عنوان سے بات ہوتی ہے تب پڑھی جاتی ہے، ہر محفل میں یہ شعر پڑھے بھی نہیں جاتے اور سب سامعین ان کو سن بھی نہیں پاتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا بھائی، اختر سننا لے جا۔ زینب کا کوئی زائر بھوکا نہیں رہتا ہے، فائنل، زینب کا کوئی زائر بھوکا نہیں رہتا ہے، گارنٹی ہے یہ۔ سیدہ زینب کے روضے پہ اگر کوئی بھوکا سو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زینب کا کوئی زائر بھوکا نہیں رہتا ہے، پیاسا نہیں رہتا ہے مہمان سکینہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام آپ کے ذوق سماعت کو، ذرا آپ بھی جاگیے گا۔ زینب کا کوئی زائر بھوکا نہیں رہتا ہے، پیاسا نہیں رہتا ہے مہمان سکینہ کا، تو عباس کا دریا ہے جس طرح اسی صورت، سمجھ رہے نا، عباس کا دریا ہے جس طرح اسی صورت، میدان ہے اصغر کا زندان سکینہ کا۔ عباس کا دریا ہے جس طرح، عباس کا دریا ہے جس طرح اسی صورت، میدان ہے اصغر کا زندان سکینہ کا۔ ایک درود بآواز بلند پڑھ دے تو ایک خاص قطع پڑھتا ہے، ایک قطع پڑھتا ہوں شہزادی، چھوٹی شہزادی کے حوالے سے، بزبان ممدوح، شہزادی کی اپنی زبان میں حاضر کرتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ہدیہ سماعت کرتا ہوں، اور اس نورانی جشن کا پہلا تحفہ ان مصروں کی شکل میں اس خاکسار طالب علم کی جانب سے۔ تحفہ قبول کرنا میری ڈیوٹی ہے، تحفہ پیش کرنا میری ڈیوٹی ہے، قبول آپ کیسے کرتے ہیں یہ آپ کا پارٹ ہے۔ ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں، 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 میں نے محفوظ بزرگوں کا قرینہ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں، دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں، میں نے محفوظ بزرگوں کا قرینہ رکھا، جیسے دادا نے رکھا نام پھپھی کا زینب، جیسے دادا، یا علی یا علی۔ دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں، میں نے محفوظ بزرگوں کا قرینہ رکھا، جیسے دادا نے رکھا نام پھپھی کا زینب، میرے بابا نے میرا نام سکینہ، جیسے دادا نے رکھا۔ دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں، میں نے محفوظ بزرگوں کا قرینہ رکھا، جیسے دادا نے رکھا نام پھپھی کا زینب۔
میرے بابا نے میرا نام سکینہ رکھا، میرے بابا نے میرا نام سکینہ رکھا۔ ایک دو مطلع اور کچھ شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ سلیم، ابرہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا، ابرہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا۔ کتنی بار پڑھوں مصرع؟ بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ ابرہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا، ابرہا کو، یہ والا محلہ تھوڑا سا بزرگوں کی وجہ سے تھوڑا سا شانتی میں ہے، اگر ذرا سا حوصلہ دے دیں گے تو اور اچھا لگے گا۔ یہ مطلب آپ تمام حضرات کی نظر کرتا ہوں، یہ بچے تو بہرحال کیونکہ نوجوان ہیں تو ذرا سا ان میں جوش زیادہ ہے، بزرگ تو بہرحال رہتے ہی سنجیدہ ہیں، لیکن جشن کا ماحول ہے، تھوڑا سا اگر بزرگ حوصلہ دے دیں گے تو کیفیت کچھ اور ہوگی جشن کی۔ ابرہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا، ابرہا کو پھر ابابیلوں نے، کتنی بار پڑھوں مصرع؟ ابرہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا، مفتیوں کی بھیڑ پر اشکوں نے حملہ کر دیا۔ ابرہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا۔ مفتی سلام سلام، شکریہ، بہت شکریہ۔ اگر بزرگوں کو جگایا تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ جوان سو جائیں۔ ابرہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا، مفتیوں کی بھیڑ پر اشکوں نے حملہ کر دیا، مفتیوں کی بھیڑ پر اشکوں نے حملہ کر دیا، کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا، کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا، کام جو بھائی نے سونپا تھا وہ پورا کر دیا۔ کربلا سے شام تک، ایک شعر بالکل ایسے ہی پڑھ دیتا ہوں، کیسے آپ سنتے ہی آپ کا پارٹ ہے۔ کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا، کام جو بھائی نے سونپا تھا وہ پورا کر دیا، لہجۂ حیدر کے ترکش میں لیے خطبوں کے تیر، لہجۂ حیدر کے ترکش میں لیے خطبوں کے تیر، شام کے دربار پر زینب نے حملہ کر دیا۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، کیا حفاظت کر رہے ہیں شاعری کی، کیا حفاظت کر رہے ہیں۔ سلام۔ ابرہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا، مفتیوں کی بھیڑ پر اشکوں نے حملہ کر دیا، کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا، کام جو بھائی نے سونپا تھا وہ پورا کر دیا، لہجۂ حیدر کے ترکش میں لیے خطبوں کے تیر، شام کے دربار پر زینب نے حملہ کر دیا، راکھ ہو جاتی یقیناً بچ گئی نہر فرات۔ سلامت رہیے، جاگ کے سنیے گا، راکھ ہو جاتی یقیناً بچ گئی نہر فرات، ایک بہن نے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کر، راکھ ہو جاتی ہے۔ راکھ ہو جاتی یقیناً، ایک عجیب کیفیت کا شعر ہے جس کی وجہ سے میں نے اس نظم کا انتخاب کیا، اگر وہ شعر نہ ہوتا تو میں اس نظم کا انتخاب نہ کرتا۔ راکھ ہو جاتی یقیناً، راکھ ہو جاتی یقیناً بچ گئی نہر فرات، راکھ ہو جاتی یقیناً بچ گئی نہر فرات، ایک بہن نے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، ایک بہن نے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، یاد رکھنا اس علی کا لاڈلا عباس ہے جس کی پیدائش نے بت خانے کو کعبہ کر دیا، یاد رکھنا اس علی کا لاڈلا عباس ہے جس کی پیدائش نے بت خانے کو کعبہ کر دیا، لا فتح الا علی۔ کبھی کبھی ایسے شعر بھی کہہ دیتا ہوں، اب آپ لوگ کیسے سنتے ہیں یہ آپ کا پارٹ ہے۔ بھائی اختر، روشن بھائی آگے تم، یا اس والے شعر پہ داد دے دینا، بس اس پہ دے دینا، باقی میں جاؤں گا 3 شعبان 2 سی پورا، وہ تمہارے گاؤں والوں سے لے لوں گا ساری داد، کوئی بات نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس علی کا لاڈلا عباس ہے، بہت موڈ میں پڑھ رہا ہوں، یقینی طور پہ بہت موڈ میں پڑھ رہا ہوں، یاد رکھنا اس علی کا لاڈلا عباس ہے جس کی پیدائش نے بت خانے کو کعبہ کر دیا،
ला फता इल्ला अली क्यों कह दिया ए जिब्राइल। ला फता, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, आप कैसे सुनते ही आपका पार्ट है, और आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है यह आपने बताना है। ला फता इल्ला अली क्यों कह दिया ए जिब्राइल। राहुल अब के कैमरा घुमा दियो ताकि सनद रहे कि कितने लोग बोले थे। ला फता इल्ला अली क्यों कह दिया ए जिब्राइल। ला फता इल्ला अली क्यों कह दिया ए जिब्राइल। क्यों खुले मैदान में खुलकर तबर्रा कर दिया। ला फता इल्ला अली क्यों कह दिया। सलामत रहिए। ला फता, दो शेर पढ़ता हूं और उनमें एक शेर वो है जिसकी वजह से पूरी नज़म का इंतखाब किया, वो शेर ना होता तो बिल्कुल ना पढ़ता आज। ला फता इल्ला अली क्यों कह दिया है जिब्राइल। बहुत सारे शेर छोड़ रहा हूं, बहुत लंबी नज़म है, बहुत शेर छोड़ रहा हूं, दो शेर पढ़ता हूं और जिनमें आखिरी शेर वो है जिसकी वजह से इंतखाब किया इस नज़म का आज आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। अहमद भाई, ला फता इल्ला अली क्यों कह दिया है जिब्राइल। क्यों खुले मैदान में खुलकर तबर्रा कर दिया। हुरमुला के कत्ल पर, हुरमुला के कत्ल पर मुख्तार से बोले इमाम। पता नहीं कहाँ होंगे आप। हुरमुला के कत्ल पर मुख्तार से बोले इमाम, आज तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। हुरमुला के कत्ल पर, हुरमुला के कत्ल पर मुख्तार से बोले इमाम, आज तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। ये शेर पढ़ता हूं जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, आज के जश्न का मखसूस तोहफा। हुरमुला के कत्ल पर मुख्तार से बोले इमाम, आज तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। ला फता इल्ला अली क्यों कह दिया है जिब्राइल। क्यों खुले मैदान में खुलकर तबर्रा कर दिया। रात हो जाती यकीनन बच गई नहरे फुरात, एक बहन ने भाई के गुस्से को ठंडा कर दिया। जिसने डाली थी सकीना पर कनीजी की निगाह, जिसने डाली थी सकीना पर कनीजी की निगाह, उसकी पूरी नस्ल को ज़ैनब ने अंधा कर दिया। जिसने डाली थी सकीना पर कनीजी की निगाह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 जिसने डाली थी, जो लोग सीरिया जियारत करके आए हैं वो लोग देख सकते हैं उन अंधों को, कभी जाइएगा तो तलाश कर लीजिएगा, नस्ली अंधे हैं। शहजादी ज़ैनब ने बस एक बार ये कहा था कि ऐसा सोचने से पहले तेरी आंखें, तू अंधा ना हो गया, बस वो नस्ली अंधे हैं। और मैं खुद अपनी आंखों से वो मंजर देख के आया हूँ। वो दरबार यजीद से मुत्तसिल जो मस्जिद है जहाँ वो फ़र्ज़ी अज़ानें दी गई थी इमाम सज्जाद का खुतबा रोकने के लिए, उस मस्जिद के अंदर बैठे हुए वो अंधे आपको मिल जाएंगे। कभी चले जाइएगा ज़ियारत करने, जब आप शहजादी ज़ैनब के रोज़े पे जाएंगे तो उधर तमाम ज़ियारतें हैं, तो वो लोग भी आपको दिखाई दे जाएंगे। वो भी शहजादी ज़ैनब का ज़िंदा मोजज़ा है। सिर्फ एक जुमला कहा था कि ऐसा देखने से पहले तू अंधा नहीं हो गया, पूरी नस्ल अंधी है। जिसने डाली थी सकीना पर कनीजी की निगाह, उसकी पूरी नस्ल को ज़ैनब ने अंधा कर दिया। एक कथा पढ़ता हूँ, अजीब कैफियत तक शायरी आ गई है। एक कथा पढ़ता हूँ और इसके बाद एक छोटी सी नज़म, दो मतले और दो तीन शेर, और बस आज के अदम आखिरी गुफ्तगू। काफ़ी टाइम मैंने अख्तर साहब ले लिया, बहुत अच्छा वक्त ले लिया। ये मैं समझता हूँ 5 मिनट के अंदर ये बात मुकम्मल हो जाना चाहिए। अर्ज़ करता हूँ अहमद के, अब ये मेरा इख्तितामी गुफ्तगू है आज के अद में, तो मुझे ऐसा ना लगे कि यहाँ मेरी बात ख़त्म हो रही है, ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ से मेरी बात शुरू हो रही है। अहमद के पसीने से बने जैसे पैगंबर, अहमद के पसीने से बने जैसे पैगंबर, गाजी के पसीने से वफादार बने हैं।
सुभान अल्लाह। अहमद के पसीने से बने जैसे पैगंबर, गाजी के पसीने से वफादार बने हैं, गाजी के पसीने से बने जैसे वफादार, आबिद के पसीने से आजादार। गाजी के पसीने से बने जैसे वफादार, आबिद के पसीने से आजादार बने हैं। एक मिसरा था भाई अख्तर, तुम्हारे गांव का मिसरा था, जिसको जहरा ने दुआ दी वो आजादार हुआ। शब्दारी का मिसरा था, जिसको जहरा ने दुआ दी वो आजादार हुआ, जिसको जहरा ने दुआ दी वो आजादार हुआ। दो मतले पढ़ता हूँ और दो चार शेर। दरअसल यहाँ हाफजे की बयाज है, इसके पन्ने दांत की हवा से पलटते हैं, दांत की हवा चलती रहती, पन्ने पलटते रहते हैं। मतलब गुजारिश करता हूं, ये अलग बात कि सज्जाद गिरफ्तार हुआ, ये अलग बात कि सज्जाद गिरफ्तार हुआ। बहुत कीमती शायरी की तरफ ये सफर है, आप लोग हो जाएं मेरे साथ, और आज के दिन में ये आखिरी गुफ्तगू है। ये अलग बात कि सज्जाद गिरफ्तार हुआ, फिर भी शब्बीर के मकसद का अलमदार हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मतलब आपकी उस मोहब्बत की नजर करता हूं जिस मोहब्बत से आपने इस मतले की हिफाजत की। ये अलग बात के बुजुर्गों से खुसूसी दुआ चाहता हूं, बल्कि यूं कहूं कि आपकी समातों की अदालत में रखता हूं ये मतलब। ये अलग बात के सज्जाद गिरफ्तार हुआ, फिर भी शब्बीर के मकसद का अलमदार हुआ, कैद होकर भी शरीयत का मददगार हुआ। जमहाई लेने के लिए उसी का मुंह खुलता है जिसका मुंह दाद देने के लिए नहीं खुलता। अगर आप ये चाहते हैं कि जमहाई ना आए तो दाद देते रहे, फार्मूला बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है साहब। अगर आप दाद नहीं देंगे तो शायर आपका क्या कर लेगा? वो परदेसी है बेचारा, आपके गांव में आया पढ़े पढ़ाएगा, चल देगा, है भाई अख्तर। ये अलग बात के सज्जाद गिरफ्तार हुआ, फिर भी शब्बीर के मकसद का अलमदार हुआ, कैद होकर भी शरीयत का मददगार हुआ, कैद होकर भी शरीयत का मददगार हुआ, बादे आशूर नाबिद कभी बीमार हुआ। या अली या अली या अली या अली या अली या अली। कैद होकर भी शरीयत का मददगार हुआ, बादे आशूर नाबिद कभी बीमार हुआ। ये दो शेर कता बने, इन दो शेरों को अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा आपको एक शेर की शक्ल में, लेकिन शर्त यह है कि आप ये दो शेर मोहब्बत से सुने। देखिए मार्केटिंग है, हम लोग अपना शेर पहुंचाते हैं आप तक, कंपनीज भी तो कहती हैं दो खरीदोगे तो एक फ्री मिलेगा, होता है ना, बाय टू गेट वन फ्री, है ना। तो मैं भी एक स्कीम दे रहा हूँ, अगर ये दो शेर इनकी हिफाजत करेंगे आप तो एक गिफ्ट दूंगा आपको, और यकीनी तौर पे आज के जश्न का यादगार होगा वो गिफ्ट। ये अलग बात के सज्जाद गिरफ्तार हुआ, फिर भी शब्बीर के मकसद का अलमदार हुआ, कैद होकर भी शरीयत का मददगार हुआ, बादे आशूर न आबिद कभी बीमार हुआ। वो था सिफ़ीन का ये करबो बला का अब्बास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम आपके ज़ौक़े समात को। वो था सिफ़ीन का ये करबो बला का अब्बास, एक किरदार जो दो बार नमूदार हुआ। वो था सिफ़ीन का, सलामत रहिए, वो था सिफ़ीन का ये करबो बला का अब्बास, एक किरदार जो दो बार नमूदार हुआ। एक अब्बास को देखा गया दो शक्लों में, अभी हैदर था अभी जाफर तैयार। एक अब्बास को देखा गया दो शक्लों में। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। आपकी मोहब्बत की नजर करता हूं, ये तोहफा वादे के मुताबिक, ये गिफ्ट हदिया समाप्त करता हूं। जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, मखसूस तोहफा इस तालिबे इल्म की जानिब से इस जश्न का। वो था सिफ़ीन का ये करबो बला का अब्बास, एक किरदार जो दो बार नमूदार हुआ। एक अब्बास को देखा गया दो शक्लों में, अभी हैदर था अभी जाफर तैयार हुआ। सोनू भाई आपकी नजर करता हूं, ये शेर आपके तवस्सुल से मोमिनीन तक पहुंचाता हूं। भाई बहुत जिम्मेदारी से आप शायरी की हिफाजत कर रहे हैं।
آپ بھی شامل ہو جائیے اس خدمت میں. وہ تھا صفین کا یہ کرب و بلا کا عباس، ایک کردار جو 2 بار نمودار ہوا. ایک عباس کو دیکھا گیا 2 شکلوں میں، ابھی حیدر تھا ابھی جعفر تیار ہوا. دیکھ عباس کے کھینچے ہوئے خط کی ہیبت، دیکھ عباس کے کھینچے ہوئے خط کی ہیبت، ایک تصور بھی نہ اس پار سے اس پار. یا علی یا علی یا علی یا علی. بہت اچھا. آخری 2 شعر پڑھتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکر گزار ہوں آپ کا، بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں. بہت حفاظت کی آپ نے شاعری کی. وہ تھا صفین کا یہ کرب و بلا کا عباس، ایک کردار جو 2 بار نمودار ہوا. ایک عباس کو دیکھا گیا 2 شکلوں میں، ابھی حیدر تھا ابھی جعفر تیار ہوا. دیکھ دیکھ عباس کے کھینچے ہوئے خط کی ہیبت، ایک تصور بھی نہ اس پار سے اس پار ہوا. دیکھ عباس کے کھینچے ہوئے خط کی ہیبت، ایک تصور بھی نہ اس پار سے اس پار ہوا. ماتم سبت نبی سب کے مقدر میں کہاں، ماتم سبت نبی سب کے مقدر میں کہاں، جس کو زہرا نے دعا دی وہ آزادہ. سلامت رہیے. آخری شعر، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہدیہ سماعت کرتا ہوں. ایسا نہ لگے کہ بات ختم ہو رہی ہے، ایسا لگے بات شروع ہو رہی ہے. ماتم سبت نبی سب کے مقدر میں کہاں، ماتم سبت نبی سب کے مقدر میں کہاں، جس کو زہرا نے دعا دی وہ عزادار ہوا. دیکھ عباس کے کھینچے ہوئے خط کی ہیبت، ایک تصور بھی نہ اس پار سے اس پار ہوا. ماں کی آغوش میں جب تک تھا، بھائی صاحب متوجہ ہو کے سن لو، بس یہ آخری ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کب کو ملاقات ہوگی آپ کی میری. ماں کی آغوش میں ہے یہاں پہ ماں کی آغوش میں جب تک تھا، ماں کی آغوش میں جب تک تھا، ماں کی، بیٹے سب چھوڑ دو شعر سن لو. ماں کی آغوش میں جب تک تھا، ماں کی آغوش میں جب تک تھا، علی اصغر تھا، علی اصغر تھا، علی اصغر تھا. ماں کی آغوش میں جب تک تھا، علی اصغر تھا. باپ کی گود میں وہ حیدر کر رہا ہے. دیکھیں حضرت، اب ماشاءاللہ ہماری فہرست میں 2 شاعر اور عظیم سرمایہ ہیں. قیمتی سرمایہ محترم اختر سسری صاحب اور روشن بنارسی صاحب. حالانکہ ہماری جسارت ایسے نہیں ہے یا ہم ہمت نہیں جٹا پاتے کہ روشن صاحب کے لیے کہیں، لیکن بزرگوں نے کہا کہ جب روشن صاحب کو خلق کیا گیا اور دنیا میں بھیجا جانے لگا تو آواز آئی، روشن دنیا میں جا رہے ہو، کیا کرو گے؟ کا پروردگار کیا کریں گے؟ بدعت آل محمد علیہ السلام کریں گے؟ کہا کچھ خواہش ہے؟ کہاں ایک ایسی آواز دے دے جب مولا کے چاہنے والے سنیں تو ہاں پھر یہی کہیں کہ ہاں روشن روشن ہے. جسم و جسمانیت کے اعتبار سے آپ چاہے کسی بھی اعتبار سے دیکھ رہے ہوں، لیکن ایک کھنکتا ہوا لب و لہجہ ہے، دھلی ہوئی زبان ہے، اور کیا جذبہ ہے کہ جب شعر ماشاءاللہ سامعین کے نظر کرتے ہیں تو سامعین بھی ماشاءاللہ جھومنے لگتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں. میں مرزا دبیر اللہ مقامہ کا ایک بند آپ کو گوش گزار کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں
ہم کل کے مسیحا ہیں، مسیحا پہ آیا ہے۔ صاحبان عبادت تشریف فرما ہے اور شرف ہے ماشاءاللہ کہ فکروں کو تقویت عطا کرنے والے علماء ذوالفقار تشریف لا رہے ہیں۔ آپ ان کے خیر مقدم کے ساتھ یہ مصرے آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ ہم کل کے مسیحا ہیں، انور بھائی مصرے سننا باب بلا میرے نوجوان بھائیوں، ہم کل کے مسیحا ہیں، مسیحا پہ آیا ہے۔ ایوب ہے شاہد کے شفا اپنی زبان ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کو جو آنکھوں سے نیہا ہے، جو ہم سے ہے برگشتہ وہ مردود جہاں ہے۔ ویسے مت کیجیے گا، جو ہم سے ہے برگشتہ وہ مردود جہاں ہے۔ یا مورد لعنت وہاں ساکن ہے سقر کے، حیدر کے مخالف نائی دھر کے، ناؤ دھر کے۔ یا مورد لعنت وہاں ساکن ہے سقر کے، حیدر کے مخالف نائی دھر کے، ناؤ دھر کے۔ اور اللہ بچائے جو نائی دھر کا ہو، ناؤ دھر کا ہو۔ حیدر کے مخالف نائی دھر کے، ناؤ دھر کے۔ پوری امانتداری کے ساتھ حق ادا کر رہے ہیں۔ پروردگار سبھی کی حاضری کو قبول فرمائے اور صحت و سلامت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کافی دنوں بعد آپ فخری بھائی کو سنا، لیکن واقعہ یہ سچ ہے، بالکل بھی اس بات کا احساس انہوں نے آپ کو ہونے ہی نہیں دیا کہ اتنے وقت میں، اس وقت میں ایسا بھی آپ سن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سماعتیں آباد رہیں، یوں ہی آپ پہ یہ مہر پرستہ رہے۔ 28 رجب شب میں بعد نماز مغربین سفر آقا حسین علیہ السلام کو عنوان سے مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وہ ثابت رضا صاحب کو نبی فرمائیں گے اور مہاخانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ محترم جناب شکر مغانوی صاحب، التماس کی جاتی ہے سبھی حضرات سے مجلس اعزا کی شرکت فرمائیں۔ 28 رجب نماز مغربین کے بعد مجلس اعزا کو مولانا علی شاہ مولانا ثابت رضا صاحب قبلہ بھی حال خطاب فرمائیں گے اور نوحہ خانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ محترم شکر نوغانوی صاحب آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ دیجیے حضرات محترم جناب روشن بنارسی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے خیر مقدم میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اور آخر میں محترم جناب اختر سلسلہ صاحب ملاحظہ کریں جشن کے عنوان سے ایک مطلع اور ایک شعر، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ کر دے گی عطا خلد کا سامان سکینہ، کر دے گی عطا خلد کا سامان سکینہ، کر دے گی عطا خلد کا سامان سکینہ۔ ارے سرجاد کہا کرتے تھے آغوش میں لے کر، ارے قرآن ہے قرآن ہے قرآن سکینہ، قرآن ہے قرآن ہے
कुरान सकीना है आज मेरी नज़्म का उन्वान सकीना। एक मतलब और एक दो शेर इसी ज़मीन में मुलाहिज़ा करें। जो शय की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं है, अरे जो शय की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं है, अरे वो खुल्द की जागीर का हकदार नहीं है। वो खुल्द की जागीर का हकदार नहीं है। शेर मुलाजा कर। अरे समय चबे आचूर तो मौला ने बुझा दी, अरे परवाना कोई जाने पे तैयार नहीं है। परवाना कोई जाने पे तैयार नहीं है, परवाना कोई जाने पे तैयार नहीं है। ओ अल्लाह रे अंदाज़े जिहादे अली असगर, अरे लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार नहीं है। लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार माशाल्लाह रोशन साहब माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और इस सिलसिले का आखिरी शेर, लड़ते हैं मगर अरे मीसा ने सरेदार कहा मजह अली में, मीसा ने सरेदार कहा मजह अली में, अरे कट जाए जुबान फिर भी मेरी हार नहीं है। कट जाए जुबान फिर मेरी हार नहीं है। और इसी जमीन में फिर सुनिए, एक बहर से दो तीन कलाम, फिर अगली बहर बोला ना करे। अरे क्या बढ़ता कोई काफिला सालार के आगे, अरे क्या बढ़ता कोई काफिला सालार के आगे, अरे थे उसके
قدم وقت کی رفتار کے آگے کہ اس کے قدم وقت کی رفتار کے آگے کہ اس کے قدم وقت کی رفتار کے آگے سنیے چھے ارے کلی کی طرح بھی مایوس ہے بیعت ارے انکار ہی انکار ہے انکار کے آگے انکار ہی انکار ہے انکار کے آگے انکار ہی انکار ہے انکار کے آگے اور کہتی ہے یہی پاس ہے لپٹی ہوئی زنجیر یہ اچھے کہتی ہے یہی پاس ہے لپٹی ہوئی زنجیر ارے جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے نعرہ ارے کہتی ہے یہی پاس ہے لپٹی ہوئی زنجیر ارے جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے جھکنا ہی پڑا ظلم کو آگے جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے اور زہرا نے بڑھائی ہے وہ عشقوں کی فضیلت زہرا نے بڑھائی ہے وہ عشقوں کی فضیلت ارے رومال بچھاتی ہیں عزادار کے آگے ارے زہرا نے بڑھائی ہے وہ عشقوں کی فضیلت ارے رومال بچھاتی ہے عزادار کے آگے رومال بچھاتی ہے عزادار کے آگے او اللہ کا ہے شکر کہ ہم پنجتنی ہیں اللہ
दीजिए ये ला के अदद 4 के आगे रख दीजिए अदद 4 के आगे ओ अंसारे शहीदी की हकीकत है ये रोशन वक्त आए तो सर रखते हैं तलवार के आगे क्या बढ़ता पढ़ेंगे पढ़ेंगे बिल्कुल यहाँ पहली बार पढ़ रहा हूँ और शायद मुझे याद है कहीं और पढ़ा होगा। जनाब ज़ैनब के सिलसिले से बहुत अच्छे अच्छे शेर आपने पढ़े। अब सुनिए हमसे, इसकी रदीफ है नए नए, मुलाहिजा कीजिएगा। एक बाबा से भले नारे सलवात पढ़ेंगे। सुनिए खैबर शिकन की बेटी के खुतबे सुनिए से खैबर शिकन की बेटी के खुतबे सुनिए बहुत गौर से। कसरे यजीद ढा गए जुमले सुनिए। अरे जल भुन के खाक हो गए खुतबों की आग से। अरे शाही महल के रेशमी पर्दे शाही महल के रेशमी पर्दे देखिए मैं दांत के लिए तजावुज नहीं करता। अब यहाँ से शेर सुनिए और दांत दीजिएगा। शाही महल के रेशमी पर्दे अब यहाँ से 2 से। अरे ज़ैनब ने की जो लहजा हैदर में गुफ्तगू ज़ैनब ने की जो लहजा हैदर में गुफ्तगू अरे खुल खुल के आए सामने चेहरे खुल खुल के आए सामने चेहरे नए। अब सुनिए ये अगला है। अरे खामोश इस तरह
जैसे पुरानी कब्र में मुर्दे नए। नारे हैदरी हैदरी हैदरी, नारे सलवात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पुरानी कब्र में मुर्दे नए नए। अब यहाँ से दो थे तसलसल से सुन लीजिए। जैसे पुरानी कब्र में मुर्दे नए नए। सुनिए सर। अरे उस फातिमा का क्या करे कोई मुकाबला। सुनिएगा इसका सानी मिसरा। उस फातिमा का क्या करे कोई मुकाबला। अरे जिसने मगाए खुल्द से कपड़े नए। नारे हैदरी। जिसने मगाए खुल्द से कपड़े नए। अब इसी से लगा हुआ है एक्चुअल। जिसने मगाए खुल्द से कपड़े नए नए। अय्याम ऐसा जहन में रखिएगा क्या कैफियत होती है बच्चों की, ये मुलाजा कीजिए। इस शेर में वजाहत की गई है। जिसने मगाए खुल्द से कपड़े नए नए। अन्ना अरे तुतला के कहे रहे हैं ये बच्चे जो या हुसैन। इसका सानी मिसाल। अरे तुतला के कहे रहे हुसैन। अरे तस्बीह फातिमा के हैं दाने नए नए। तस्बीह फातिमा के हैं दाने नए। अब ये बच्चे क्या कर रही हैं मुलाजा करें। तस्बीह फातिमा के हैं दाने नए नए। मकसद ज़ैनब इसमें है। तस्बीह फातिमा के हैं दाने अरे होकर जवान झूले लगे आसमान को। अरे ज़ैनब ने जो लगाए थे पौधे
आखिरी शेर। अरे प्यासा प्यासा रहे ना कोई मेरे बाद लिए, अरे जारी किए हुसैन ने चश्मे जारी किए हुसैन ने चश्मे नए नए। एक मतलब 2-3 शेर इसी जमीन में मुलाजा कर। जारी किए हुसैन ने चश्मे नए नए, और कुरान सही यदा के वरक जब बिखर गए। सुनिए एक शेर, एक मतलब 2-3 शेर। अरे कुरान सही यदा के वरक जब बिखर गए, अरे सहराए करबला के मुकद्दर संवर गए, सहराए करबला के मुकद्दर संवर गए। अगला शेर। सहराए करबला के मुकद्दर संवर गए, अरे शबीर ने चराग तो गुल कर दिए मगर, अरे परवाने एक भी ना इधर से उधर गए, परवाने एक भी ना इधर से उधर गए, और साहिल पे काज़ा करके ये बोला अली का शेर। सुनिए इसका सानी मिसरा। साहिल पे काज़ा करके ये बोला अली का शेर, अरे दरिया का पानी रोकने वाले किधर गए, दरिया का पानी रोकने वाले किधर गए। इसमें एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया, मुलाजा कर लीजिएगा। दरिया का पानी रोकने वाले किधर गए। बहुत नाजुक से है। अरे सूखी, सूखी ज़ुबान फिराई जो नन्हे से हो दिल पर, अरे पानी न देने वालों के पानी उतर गए, पानी
वालों के पानी उतर गए ओ बादे हुसैन खुतबे ज़ैनब के वारिसे अरे जिनको न मौत आई वो बेमौत मर गए जिनको मौत आई वो बेमौत मर गए। एक बात है बुलंद नारे सलवात। आप देखिए इनकी फरमाइश है, हमें इल्जाम मत दीजिएगा, इससे जिम्मेदार ये हो। एक बाबा से बुलंद नारे सलवात पढ़े। पार्टी बहुत टाइट, पार्टी टाइट है। अरे इसलिए दिल में मेरे जान अभी बाकी है। सुनिए अरे इसलिए दिल में मेरे जान अभी बाकी है। अरे करबला जाने का अरमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करबला जाने का अरमान अभी बाकी है। अरे वो तो बस पुश्ते पैगंबर से ही उतरे हैं हुसैन। अरे दोषे इस्लाम पे एहसान अभी बाकी है। दोषे इस्लाम पे एहसान अभी बाकी है। दोषे इस्लाम पे। अब ये शेर बुला। अरे होना सुनिए छे। अरे होना पाई कोई तरमीम कलामे हक में। अरे क्योंकि एक बोलता कुरान। अरे होना पाई कोई तरमीम कलामे हक में। क्योंकि एक बोलता कुरान अभी बाकी है। क्योंकि एक बोलता कुरान अभी बाकी है। और कैसे सुनिए शेर। कैसे पहचान
کردار ابو طالب کو کیسے پہچان گا کردار ابو طالب کو ارے شکل کافر میں مسلمان ابھی باقی ہے شکل کافر میں مسلمان ابھی باقی ہے شکل کافر میں مسلمان ابھی باقی ہے اس سلسلے کا دو شعر اور شکل کافر میں ارے آج کرتی ہے منافقی زبان صلح کی بات سنیے اس کا ثانی مجرا آج کرتی ہے منافقی زبان صلح کی بات ارے یعنی ایک جنگ کا میدان ابھی باقی ہے یعنی ایک جنگ کا میدان ابھی باقی ہے اور اس سلسلے کا آخری ہے یعنی ایک جنگ کا میدان ابھی باقی ہے ارے پورا سنیے آخری شعر پورا ہو جان دے سجاد کے خطبے کو یزید پورا ہو جان دے سجاد کے خطبے کو یزید ارے فتح شبیر کا اعلان ابھی باقی ہے فتح شبیر کا اعلان ابھی باقی ہے اور کل ایمان سے الفات کیے روشن ہے دلیل ہم علی والوں کا ایمان ابھی باقی ہے اس لیے دل میں ماشاءاللہ سبحان اللہ پروردگار سبھی کے عرض کو قبول فرمائے اور واقعی یہ آپ کے مودے کی بات نہیں ہے یہ حقیقت ہے اللہ آپ کو مزید حوصلہ عطا فرمائے کہ ابتدائی محفل سے بہت سے افراد ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف بیٹھے ہوئے ہی نہیں ہیں بلکہ پورا حق ادا کر رہے ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں پروردگار آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ہر بلائے سماوی اور عرضی سے محفوظ رکھے لیجیے حضرات جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے پروردگار عالم کا کم ہے کہ اس نے مزید یہ توفیقات عطا فرمائی کہ جس میں ہم اس ذکر کا انعقاد کر رہے ہیں اور اہتمام کر رہے ہیں خوب آپ نے ماشاءاللہ شعرا کو سنا اختر سلسلی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں بہت اچھوتی اچھوتی فکریں
بہت سہل اور آسان لفظوں میں بہت ہی عمدہ طریقے سے نظم کرتے ہیں اور حقیقتوں کو بہت ہی سہل اور آسان لفظوں میں نظم کرنے کے بعد نظر سامعین کر دیتے ہیں۔ واقعا پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اس عبادت کو عقیدت کو قبول فرمائے۔ یہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہمارا چہرہ ہے، ہماری بنیاد اور ہماری اساس ہے، اگر ہم تک پہنچی ہے تو اس میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہ السلام شہیدان کربلا و سرائے کربلا کا بہت بڑا دخل ہے، احسان ہے ان کا کہ وہ قربان ہو گئے، لیکن یہ ولایت امیر المومنین ہم تک پہنچی ہے اور ہمیں جو ہے وہ استقامت عطا کی ہوئی۔ پیشانی زندہ پہ یہ تحریر ہے اب تک، ظالم تو فنا ہو گیا زندہ ہے سکینہ۔ یہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اہل بیت علیہ السلام جنہوں نے ولایت امیر المومنین کو ہم تک پہنچایا اور جس کی وجہ سے ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب اختر سلسوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ارباب ملا موالیان حیدر کرار، یہی ذکر ہماری بنیاد ہے، ہماری اساس ہے، اس لیے کہ کائنات کی عظیم ترین ذات کا نام ہے ذات علی، اس لیے کہ علی عظیم بھی ہے، علی معظم بھی ہے، علی کریم بھی ہے، علی مکرم بھی ہے، علی لائق احترام بھی ہے، علی محترم بھی ہے، ہادی خلق علی، قمر مکہ علی، عین اللہ علی، امام اول علی، وسیع آخر علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، یاسب الدین علی، قائد غن المحجلین علی، غیاث المقلوبین علی، عصمت الدین علی، تاج المواحدین علی، بیضت البلد علی، ذوالقرنین علی، والد سبتین علی، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، مظہر العجائب، مظہر الغرائب، قرار غیر فرار، قوت پیغمبر، فاتح خیبر، مقصود عشق، مورث افلاک، کلائے سر یقین، امام زمان، آیا مبین، کعبہ یقین، قاضی دہر، میرے عالمین، دلیل وجود خدا، دلیل وجود خدا، نون والقلم علی، تاریکیوں کو دور کرنے والا نور علی، فاروق اعظم علی، صدیق اکبر علی، علم کا معدن علی، نبع عظیم علی، صراط مستقیم علی، علوم انبیاء کا وارث علی، اسلام کا ستون علی، بتوں کو توڑ دینے والا علی، غمزدہ لوگوں کا مونس علی، ہر فخر کا مالک علی، امام محشر علی، ساقی حوض کوثر علی، علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دی کا رہبر ہے سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادباں، علی سورجوں سے بھری کا کشاں، علی آشنائے رموز و یقین، علی لنگر آسمان و زمین، علی مظہر تابش دور ہے، علی گرمی موجہ نور ہے، وجود و سخا میں ہے مشہور بھی، علی بادشاہ بھی ہے مزدور بھی، علی کی جو ضربت کے جوہر کھلے، خدائی کے سجدے نچھاور ہوئے، خدائی کے سجدے نچھاور ہوئے، علی سے دیار کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب حاکم کا چہرہ، علی وارث مسند حضرت، علی دست قدرت کا شاکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی پردہ آدمیات کا راز، علی ہے عقیدہ کی پہلی نماز، علی ہے عقیدہ کی پہلی نماز، آباد تمام آدم کی شہرت میں علی، تنتر میں علی، لفظوں میں علی، نفسوں میں علی، سانسوں میں علی، دھڑکن میں علی، اشکوں میں علی، آہوں میں علی، پلکوں میں علی، اکھیں میں علی، دریا میں علی، باتوں میں علی، بادل میں علی، سامن میں علی، سربت مغنم جھم میں علی، بجلی میں علی، خلبت میں علی، جنوں کی چمکتی آہوں میں تاروں سے بنے آنگن میں علی، احساس کی ہریالی میں علی، ایمان کے ہرے گلشن میں علی، پاتال کتاب ترقشی افلاک مکہ بھگمن میں علی، یاسین کی نون گواہی دیتا حق سجل درشن میں علی، پورم میں علی، پچھم میں علی، اتر میں علی، دکھن میں علی، ہر مان علی کا انداتا، ہر خاک نشی کے من میں علی، ہر خاک نشی کے من میں علی، آباد تمام آدم کی شہرت میں علی، تنتر میں علی، نفسوں میں علی، نفسوں میں علی، سانسوں میں علی، دھڑکن میں علی، تو حیدر سے عداوت مت رکھنا، ہر گام پہ ٹھوکر کھاؤ گے، پچھتاؤ گے، گھبراؤ گے، بردوش ہوا چل جاؤ گے، حیدر سے عداوت مت رکھنا، ہر گام پہ حیدر سے عداوت مت رکھنا، ہر گام پہ ٹھوکر کھاؤ گے، پچھتاؤ گے، گھبراؤ گے، بردوش ہوا چل جاؤ گے، مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام۔ باقی یہ جملے تکرار کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، کہیں دوسری نوعیتیں شامل نہ ہو جائیں، لیکن آپ قابل مبارکباد ہیں، قابل ستائش ہیں کہ آپ نے پورے جذبے کے ساتھ محفل کا انعقاد کیا، اہتمام کیا اور بہت ہی
जज्बे के साथ आपने इन मोतबर तमाम शोरा को दावत सुखन दी जिन्होंने पूरा हक अदा किया। परवरदिगार इन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए और उलमाए हक्का शोराए हक्का का साया हमारे सरों पर यूं ही कायम और दायम रहे। अख्तर सिलसिले दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत और तवनाई के साथ बोलना ना हैदरी। हजरात, मैं वाजिब समझता हूँ ये बताना कि आज पूरे हिंदुस्तान में इतने जश्न हैं, लेकिन भाई का हुक्म था, बहरहाल सारे वादे कैंसिल करके यहाँ आए। हज़ारों के मजमे में पढ़ने वाले लोग हैं, फखरी भाई मौजूद हैं। और यहाँ मैं 15 साल पहले आया था, वो बच्चे अब जवान हो गए होंगे। तो बहरहाल मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ और यहाँ के बाद मौला ने बड़ी तरक्कियाँ मुझे अता की। मैं पेश करता हूँ यहाँ से, बूढ़े वैसे के वैसे अर्ज करता हूँ, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, सुनेंगे बेदार होकर। मैं शायरी पढ़ने का आदी हूँ, बिल्कुल अछूता ख्याल आप तक पहुँचेगा। सुने, पूरी महफिल को भाई ने जगाया है, इन्होंने जगाया है, हर लिहाज से मैं देख रहा हूँ मुसलसल, मगर आपकी भी जिम्मेदारी है कि शेर सुने और आज की महफिल का हक अदा करें। एक मतला पढ़ता हूँ, पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो मकबूल है और अपने हिस्से की दाद ले चुका हूँ। बेंगलोर का मिसरा था, वहां का मिसरा है। अर्ज करता हूं कि खालिक ने सकीना को इस वास्ते भेजा है। आज का जश्न सुने, महफिल खत्म हो गई थी, तरही मिसरा था इस मतले के बाद। आप कैसे सुनते हैं आपकी मर्जी। सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा, एक मतला एक शेर, और ये मतला ही है उस महफिल में जिसने महफिल खत्म कर दी थी। सुने, पेश करता हूं। खालिक ने सकीना को इस वास्ते भेजा है, शब्बीर ने अम्मा का बचपन नहीं देखा है। खालिक ने सकीना को इस वास्ते भेजा है, खालिक ने सकीना को इस वास्ते भेजा है, शब्बीर ने अम्मा का बचपन नहीं देखा है। कसम खुदा की ये दाद इस मतले की आपने बहुत मुख्तसर सी दाद दी है, लेकिन तादाद के हिसाब से आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया है। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ शेर, सुने। बाकी सारे शेर इस कलाम के छोड़ दिए, जो हासिल था वो मैंने आप तक पहुँचा दिया। मैं पेश करता हूँ इंशाअल्लाह ममदू के लिए और शेर मैं आप तक पहुँचाऊँगा। सुने शायरी, सुने। अर्ज करता हूँ कि शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की, शहीद हो के शहादत की, भाई बेदार हो के सुनेंगे, बड़ी कीमती शायरी। शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की, सरों ने कटके भी नेजों पर हुक्मरानी की। सुने शायरी, बच्चा बेदार हो के सुनिए। शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की, ये भी दाल नहीं है, सारे नारे आपके हिस्से के भाई ने लगा लिए हैं। आपका भी हक है कि कुछ नारे लगाएं आज के जश्न की मुनासबत से। मैं पेश करता हूँ। शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की, सरों ने कटके भी नेजों पर हुक्मरानी की, जहां पर चलता था यूसुफ के हुस्न का सिक्का, जहां पर चलता था यूसुफ के हुस्न का सिक्का, वहां भी धूम है अकबर तेरी जवानी की। जहां पर चलता भैया आगे तशरीफ ले आए, थोड़ा सा आप भी बोलिए, थोड़ा सा आप भी बेदार हो जाइए, माहौल बना दीजिए। जितना चाहेंगे मैं पढ़ूंगा, इंशाल्लाह पूरी खिदमत करके जाऊंगा आपकी। मुसलसल सफर है, हम लोग जाग रहे हैं, आपका हौसला चाहते हैं। सुने, ये शायरी वो है जो आपने कई मरतबा नहीं सुनी होगी रिपीट होके। शहीद हो के शहादत की तर्जुमानी की, सरों ने कटके भी नेजों पर हुक्मरानी की, जहां पर चलता था यूसुफ के हुस्न का सिक्का, वहां भी धूम है अकबर तेरी जवानी की। लगा ले आंखों से रूमाले फातिमा ए हुर, बड़े बड़ों को तमन्ना थी इस निशानी की। लगा ले आंखों से रूमाले नारे हैदरी हैदरी हैदरी, नारे सलवात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा हौसला देंगे मेरे बुजुर्ग। शायरी
کہ شہید ہو کے شہادت کی جو نہ بولے ہیں انشاءاللہ اپنی منزل تک لے کے آؤں گا. میں ایسے نہیں جاؤں گا, اپنے حصے کی داد لے کے جاؤں گا. سنیں, شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی, سروں نے کٹ کے بھی نیزوں پر حکمرانی کی. جہاں پر چلتا تھا یوسف کے حسن کا سکہ وہاں بھی دھوم ہے اکبر تیری جوانی کی. لگا لے آنکھوں سے رومال فاطمہ اے حر, بڑے بڑوں کو تمنا تھی اس نشانی کی. ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے, ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گروی پڑی ہے پانی کی. ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گروی پڑی ہے پانی کی. میرے بزرگ تشریف فرما ہے, اگر 80 سال کی عمر میں یہ خیال سنا ہو شاعری کی دنیا میں تو میں حاضر ہوں. مجھے مولا نے عطا کیا ہے, سنیے کہ ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گروی پڑی ہے پانی کی. بڑوں بڑوں کو تمنا تھی اس نشانی کی. سنیں انشاءاللہ دل میں اتریں گے. جہاں بھی شعر پڑا ہے شہزادے علی اصغر کے حوالے سے کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے لوگوں نے. آپ چاہے جیسے سنیے, پوری دنیا میں داد لے چکا ہوں. ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گروی پڑی ہے پانی کی. فقری بھائی بچا قبلہ بچا کے لے گیا, بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین. ارے وہ پہلی جنگ تھی اصغر کی زندگانی, بچا کے لے گئی جو بھیا بزرگ آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گروی پڑی ہے پانی کی. بیدار ہو گئے ہیں آپ حضرات, اور میں سمجھ رہا ہوں ذوق آپ کا شاعری سن رہے ہیں. علماء حضرات کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. سنیں, بچا کے لے گئی جو آخری, تصدیق ہو گئی, یہ بہت بڑی سند ہے. بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین. وہ پہلی جنگ تھی اصغر کی زندگانی کی. حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں, حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں, زمین پر خلد ہے مخلوق آسمانی کی. حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں. اگر ایک ایک آدمی کا لہو بیدار نہ کرے انشاءاللہ سب کھڑے ہو کے داد دیں گے. حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں, زمین پر خلد ہے مخلوق آسمانی کی. زبان اس کی تبرے کی تیغ سے کاٹو, وہ جس نے فاطمہ زہرا سے بد زبانی کی ہے. شکوہ رہے گا آپ سے, تھوڑا سا حوصلہ دے کے سنیں, جوان لوگ ہیں. سنیں, ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گروی پڑی ہے پانی کی. بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین. وہ پہلی جنگ تھی اصغر کی زندگانی کی. لگا لے آنکھوں سے رومال فاطمہ اے حر, بڑے بڑوں کو تمنا تھی اس نشانی کی. حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں, زمین پر خلد ہے مخلوق آسمانی کی. آخری شعر اس سلسلے کا تمام عزاداران امام مظلوم کی جانب سے. زمین پر خلد ہے. آپ تھک گئے مجھے معلوم ہے, بہت حوصلہ آپ نے دیا شعراء کو. آخری شعر سنیے, زمین پر خلد ہے مخلوق آسمانی کی. نشین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر, ارے زکات دینے دے دل بھر کے زندگانی کی. نشین ایک نعرہ حیدری. نشین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر, زکات دینے دے دل بھر کے زندگانی کی. زکات دینے دے دل بھر کے زندگانی کی. ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گروی پڑی ہے پانی کی. اب بہت حساس شعر, اپنی زندگی کا بہت قیمتی شعر سن لیجئے. اس میں مجھے یاد آ گیا, ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گروی پڑی ہے پانی کی. بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین. وہ پہلی جنگ تھی اصغر کی زندگانی کی. زبان اس کی تبرے کی تیغ سے کاٹو, وہ جس نے فاطمہ زہرا سے بد زبانی کی. اب سنے شعر, نہ نکلا وقت
अभी तक हुसैन से आगे न निकला वक्त, अभी तक हुसैन से आगे। अरे किसी सदी ने कहा करबला पुरानी की, न निकला वक्त अभी तक, न निकला वक्त अभी तक हुसैन से आगे। किसी सदी ने कहा करबला पुरानी की, न निकला वक्त अभी तक हुसैन से आगे। किसी सदी ने कहा करबला पुरानी की। अर्ज करता हूं, अब वो कलाम मैं पढ़ना चाहता हूं कि शायद आप तक नेट के जरिए पहुंचा है, मैंने यहां नहीं पढ़ा है, बहरहाल वो सुनेंगे, इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। अर्ज करता हूं, सुनकर आप बतौर खास मुलाहिजा करेंगे, सुनकर किबला की फरमाइश रहती है हर जगह। बहरहाल ये बस्ती है सादात की, वाजिब है, हुक्म है किबला का। पेश करता हूं मगर इस्तकबाल ऐसे ही हो जैसे पूरी दुनिया में डाल देता हूं। सुने, अर्ज करता हूं कि जनाब अब्बास मौजूद हैं। जनाब हुन ने इमाम हुसैन के लजामे फरस पे हाथ डाला, जनाब अब्बास को जलाल आया, मौलाना ने खामोश कर दिया। फकरी भाई पेश करता हूं कि था जोश में शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखी दुश्मन का ना शिकवा ना गिला था। मौला ने जनाब अब्बास को रोक दिया। था जोश में शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखी दुश्मन का ना शिकवा ना गिला था। अरे ये कहते हुए हुन की खता बख्शती शह ने, क्या याद करेगा किसी सैयद से मिला था। नारे हैदरी, 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 नारे सलवात। क्या याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुन की खता बख्शती शह ने, ये कहते हुए उनकी खता बख्शदी शाह, क्या याद करेगा किसी सैयद से मिला था, या याद करेगा किसी सैयद से मिला था। भाई टाइम क्या हो रहा, 2:45 बज गए। ये बताना चाह रहा था आपकी जवान, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। आप हजरात बेदार हैं, पूरी खिदमत करना चाहता हूँ, सुने। अर्ज करता हूँ, सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए। कैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, आप सुनिए। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, हौसला दीजिए, पूरी दुनिया में अपने हिस्से की दाद ले चुका हूँ। सुने खास तौर से, सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए। अरे ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। मिलके बोले भैया, बहुत शुक्रिया, आप बोल गए और इंशाअल्लाह इससे बेहतर बोलेंगे। मैं आपको आपकी मंजिल तक लाना चाहता हूँ। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली का जिक्र। असरे आशूर मौला से पूछा, मौला ने पूछा मुझे किस जुर्म में कत्ल करना चाहते हो। जवाब मिला बुग़्ज़े अली, वहीं से मतला था। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन इस पर तेरे पांव पड़ गए। अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की, सुने मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। अल्लाह रे, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आपको आपकी मंजिल तक लाना चाहता हूं। सुने, अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़ों के लिए शेर है, जवानों से दाद चाहता हूं। अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए। अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत। भाई बात नहीं बनी अभी, एक तो 3 बज रहे हैं, मुझे आधा घंटा और पढ़ना है। और अगर आपने हौसला दे दिया कायदे से, सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। दरोगा जी, सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन इस पर तेरे पांव पड़ गए। अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए। अब उनको जानमाज भी करती नहीं कबूल, वो जो बदनसीब फर्श अज़ा से पिछड़ गए। अब उनको जानमाज, बहुत अच्छा मिलकर बोलिए भाई, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह।
अब उनको जानमाज भी करती नहीं कबूल। जो बदनसीब फर्श अज़ा से बिछड़ गए, अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए। भाई ये बैनर बाद में पढ़ लेना, आप सुने खास तौर से। बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए, अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत। बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए, हूरों ने उनके हार बनाकर पहन लिए, हूरों ने उनके हार बनाकर पहन लिए। जो फूल करबला के मज़ारों पर चढ़ गए, हूरों ने उनके हार बनाकर पहन लिए। अब देखता हूं कौन खामोश रहता है। अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए, हूरों ने उनके हार बनाकर पहन लिए। जो फूल करबला के मज़ारों पर चढ़ गए, सुने ये कह के चौंक उठता था ख्वाबों में हुरमला, मुख्तार हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। हैदर 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 हैदर, मिलकर बोले भाई। अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन भाई मैं पढ़ूं तो नहीं, आप ज्यादा थक गए कुछ। बहरहाल थोड़ा सा और हौसला दे दे। अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए। अब सुने बहुत हसास शेर पेश करता हूं सुनने के। अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए। हटती नहीं खुदा की नजर उस नमाज से, हटती नहीं खुदा की नजर उस नमाज से। तीरों पर वो नमाज जो शब्बीर पढ़ गए, हटती नहीं खुदा की नजर उस नमाज से, हटती नहीं खुदा की नजर उस नमाज से। तीरों पर वो नमाज जो शब्बीर पढ़ गए। सबको शरीक करता हूं इंशाअल्लाह। अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए, हटती नहीं खुदा की नजर उस नमाज से। तीरों पर वो नमाज जो शब्बीर पढ़ गए। सब खड़े होके बोलेंगे इंशाअल्लाह, सबका लहू आपको बेदार कर देगा। जहां भी पढ़ा मैंने हिंदुस्तान में खड़ा होके दाद दी है लोगों ने। आखिरी शेर इस सिलसिले का, अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए। अब उनको जानमाज भी करती नहीं कबूल। जो बदनसीब फर्श अज़ा से बिछड़ गए, हूरों ने उनके हार बनाकर पहन लिए। जो फूल करबला के मज़ारों पर चढ़ गए, अख्तर हम अपनी ईद उसी दिन मनाएंगे जिस दिन फिदक को लूटने वाले पकड़ गए। हैदर हैदर एक नारा हैदरी। अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़े हबीब अल्लाह रे हुसैन के लश्कर की तरबियत, बूढ़े हबीब लाखों जवानों से लड़ गए। अब उनको जानमाज भी करती नहीं कबूल। जो बदनसीब फर्श अज़ा से बिछड़ गए, अख्तर हम अपनी ईद उसी दिन मनाएंगे जिस दिन फिदक को लूटने वाले पकड़ गए। कोई शेर इस साल का मैंने नहीं पढ़ा है। बहरहाल मैं यहाँ खुद ही 15 साल में आया हूँ, तो जाहिर है अब मैं यहाँ से एक मतला और 2 शेर पढ़ूंगा सिर्फ, जो मैं पढ़ चुका हूँ रजब में और मौला ने बड़ी इज्जत दी है। अर्ज करता हूँ, शम्मा खैमे की बुझाकर, फकरी भाई आपके लिए भी नया है, नहीं आपने देख लिया होगा, छान लिया होगा। शम्मा खैमे की बुझाकर, शम्मा खैमे की किबला, शम्मा खैमे की बुझाकर शैने जन्नत बांट दी। शम्मा खैमे की बुझाकर, शम्मा खैमे की बुझाकर किबला शैने जन्नत बांट दी। अरे काम से पहले ही मजदूरों में उजरत बांट दी। नारे हैदरी, 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 नारे सलवात। सुने भाई, कसम खुदा की
یہ ہمارے بزرگوں کے چہرے کھل رہے ہیں. میں شروع سے پوری محفل پہ غور کر رہا تھا لیکن اب کسی چہرے پہ جو ہے اداسی نہیں ہے, سب مسکرا رہے ہیں. شمع خیمے کی بجھا کر شہن جنت بانٹ دی. نوجوان شمع خیمے کی بجھا کر شہن جنت بانٹ دی. کام سے پہلے ہی مزدوروں میں اجرت بانٹ دی. ناتواں سجاد نے صدیوں کو طاقت بانٹ دی. ناتواں سجاد نے صدیوں کو طاقت بانٹ دی. بڑی آہستہ سے پڑھوں گا. ناتواں سجاد نے صدیوں کو طاقت بانٹ دی, خود رہا بیمار اور دنیا کو صحت بانٹ دی. اب آپ حضرات بیدار ہو جائیں, بالکل بیدار ہو جائیں, پوری بھرپور توجہ کے ساتھ شعر سنیں گے. پیش کرتا ہوں, سنیں اس سلسلے کا یہ مطلب, 2 مطلب اور ایک شعر سنیں خاص طور سے کہ شمع خیمے کی بجھا کر شہن جنت بانٹ دی. کام سے پہلے ہی مزدوروں میں اجرت بانٹ دی. ناتواں سجاد نے صدیوں کو طاقت بانٹ دی, خود رہا بیمار اور دنیا کو صحت بانٹ دی. سنیں, آدمی کیا ہے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں, ہم نے نام کربلا پر کتنی دولت بانٹ دی. آدمی کیا ہے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں, ہم نے نام کربلا پر کتنی دولت بانٹ دی. آدمی کیا ہے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں, ہم نے نام کربلا پر کتنی دولت بانٹ دی. اب بڑی آہستہ سے آخری شعر اس سلسلے کا, اور پھر ایک سلسلہ جوڑتا ہوں میں کہ آدمی کیا ہے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں, ہم نے نام کربلا پر کتنی دولت بانٹ دی. سنے شعر, ہم نے نام کربلا پر کتنی دولت بانٹ دی. پیش کرتا ہوں کہ رفتہ رفتہ دشمنوں کی قبلہ, رفتہ رفتہ دشمنوں کی سازشوں نے اے امام, رفتہ رفتہ دشمنوں کی سازشوں نے اے امام, اب تو آ جاؤ کئی حصوں میں شیعت بانٹ دی. رفتہ رفتہ دشمنوں کی سازشوں نے اے امام, اب تو آ جاؤ کئی حصوں میں شیعت بانٹ دی. اب تو آ جاؤ کئی حصوں میں شیعت بانٹ دی. رفتہ رفتہ دشمنوں کی سازشوں نے اے امام, اب تو آ جاؤ, اب تو آ جاؤ کئی حصوں. میں نے سمجھا کہ کوئی بھائی نے کچھ کہا ہے آپ سے, وہ کچھ خواہش کر رہے ہیں آپ. رفتہ رفتہ دشمنوں کی سازشوں نے اے امام, اب تو آ جاؤ کئی حصوں میں شیعت بانٹ دی. یہاں سے ایک مطلب واجب سمجھتا ہوں, 2-3 شعر پڑھنا پیش کیے دیتا ہوں, آپ تک نہیں پہنچے ہوں گے. عرض کرتا ہوں, جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی, بڑا بیدار ہو کے سننا ہے, بہت قیمتی مطلب ہے, میرے بزرگ توجہ دیں گے. جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی, جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی, جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی, سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی. بہت آہستہ سے بولے, قسم خدا کی بہت قیمتی مطلب ہے. میں پیش کرتا ہوں, جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی, سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی, سونے کے بھاؤ کربو بلا جا کے بیچ لو. اب سنیں, آپ لوگ سنیں کہ جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی, بھیا چپ مت بیٹھو, سنو. جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی, سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی. سنیں منور بھائی, جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی, سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی, سونے کے بھاؤ کربو بلا جا کے بیچ لو, چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آ گئی. بولے بھائی, جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی, سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی, سونے کے بھاؤ کربو والا جا کے بیچ لو, چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آ گئی, ترتیب دو حسین سے اپنے خون سے, دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی. حسین سے اپنے خون سے, دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی, دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی, دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آ گئی. سنیے شعر, جب کربلا کی خاک خیالوں میں آ گئی, سجدوں کی کائنات اجالوں میں آ گئی, سونے کے بھاؤ کربو بلا جا کے بیچ لو, چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آ گئی. اب سر اٹھا کے چلتی ہیں نسل حبیب کی,
अब सुने मिश्रा, अब सर उठा के चलती है नस्ले हबीब की, क्या खूब दोस्ती थी मिसालों में आ गई। अब सर उठा के चलती है नस्ले हबीब की। बस ऐसे ही बोलते रहिए आप हजरात, सब बोल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि सब बोल रहे हैं। जब करबला की खाक ख्यालों में आ गई, सजदों की कायनात उजालों में आ गई, अब सर उठा के चलती है नस्ले हबीब की, क्या खूब दोस्ती थी मिसालों में आ गई। अब मेरी माँ बहनें तशरीफ फरमाए, मैं शेर पढ़ रहा हूँ जनाब ज़ैनब के हवाले से, सुने। जब करबला की खाक ख्यालों में आ गई, सजदों की कायनात उजालों में आ गई, कि ज़ैनब खिताबतों से हुकूमत यजीद की, अरे तकसीम करके टुकड़ों निवालों में आ गई। ज़ैनब खिताबतों से हुकूमत यजीद, वाह 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 बहुत अच्छा, ज़ैनब खिताबतों से हुकूमत यजीद की। भाई शेर पढ़ने के बाद एकदम आप लोग जो खामोश हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं शायद कि अब जाए भाई, बहुत टाइम हो गया। थोड़ा सा बोलते रहिए आप। जब करबला की खाक ख्यालों में आ गई, सजदों की कायनात उजालों में आ गई, सोने के भाव करबला जाके बेच लो, चांदी हबीब आपके बालों में आ गई, अब सर उठा के चलती हैं नस्ले हबीब की, क्या खूब दोस्ती थी मिसालों में आ गई। सुनिए भाई, क्या खूब दोस्ती थी मिसालों में आ गई, ज़ैनब खिताबतों से हुकूमत यजीद की, तकसीम करके टुकड़ों निवालों में आ गई। अब सुने शेर, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। तकसीम करके टुकड़ों निवालों में आ गई, अरे कैसे छुपाए खून को कातिल हुसैन के, खुशबू तमाम बर्छियों भालों में आ गई। कैसे छुपाए खून को कातिल, ठीक है बोले भाई, कैसे छुपाए खून को कातिल हुसैन के, खुशबू तमाम बर्छियों भालों में आ गई, अब सर उठा के चलती हैं नस्ले हबीब की, क्या खूब दोस्ती थी मिसालों में आ गई। पूरे कलाम का इंतखाब एक शेर की वजह से किया है मैंने आज के जश्न की। फखरी बात सुने, क्या खूब, शायद बीबी सकीना के लिए बिल्कुल अछूता ख्याल हो, क्या खूब दोस्ती थी मिसालों में आ गई, रदी की सब में 4 ही सालों में आ गई। एक नारा हैदरी, दादी की सफ में 4 ही सालों में आ गई, जब करबला की खाक ख्यालों में आ गई। वो शायद मेरे आ गया हो यहाँ तक। दादी की सफ में 4 ही सालों में आ गई। एक शेर पढ़ूंगा इस सिलसिले का आखिरी। जब करबला की खाक ख्यालों में आ गई, सजदों की कायनात उजालों में आ गई। मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप नारे लगा रहे हैं, दांत दे रहे हैं, आप भी सवाब में बराबर के शरीक। जब करबला की खाक ख्यालों में आ गई, सजदों की कायनात उजालों में आ गई, सजदों की कायनात उजालों में आ गई, सोने के भाव करबला जाके बेच लो, चांदी हबीब आपके बालों में आ गई, कैसे छुपाए खून को कातिल हुसैन के, खुशबू तमाम बर्छियों भालों में आ गई। दोज़ख अली के बुग़्ज़ में तक़सीम हो गया, अरे जन्नत अली के चाहने वालों में आ गई। दोज़ख थोड़ा सा हौसला देंगे। मैं मुसद्दस आपको बताता हूँ, मुसद्दस सुनाना चाहता हूँ, अगर आप हौसला दें। शर्त है कि मुसद्दस के पूरे तरीके से सुनने का अगर बेदार हैं आपकी समाते, तो मैं चंद बंद पढ़े देता हूँ। सुने शहजादे अली असगर के हवाले से। अर्ज करता हूँ कि असगर बड़ा अजीब सहीफा है नूर का, मफहूम है हुसैन के जायज गुरूर का, मफहूम है हुसैन के जायज गुरूर का, छोटा सा ये कलीम शहादत के तूर का, वारिस है कमसिनी में अली के शऊर का, बचपन की मंजिलों में बैठ सुने, वारिस है ये छोटा सा ये कलीम शहादत के तूर का, वारिस है कमसिनी में अली के शऊर का। आप वैसे खामोश बैठे रहे मगर जबान से बोलते रहे, बहुत हौसला मिल रहा। सुने कि वारिस है कमसिनी में अली के शऊर का, छोटा सा ये कलीम शहादत के तूर का, वारिस है कमसिनी में अली के शऊर का, बचपन की मंजिलों में यहाँ तक तमीज है, झूला नहीं इमाम की नुसरत अजीज है। बचपन की मंजिलों में यहाँ तक तमीज है, झूला नहीं इमाम की नुसरत अजीज है।
सुने, बचपन की मंजिलों में यहाँ तक तमीज है, झूला नहीं, इमाम की नुसरत अजीज है। नन्हे से दिल में हक की हिमायत का शौक है, छोटी सी जिंदगी में शहादत का शौक है। किसी मिसरे पे दाद नहीं, बैत पे तवज्जो चाहता हूँ। नन्हे से दिल में हक की हिमायत का शौक है, छोटी सी जिंदगी में शहादत का शौक है, अपने लहू से अपनी तहारत का शौक है। अरे वाजिब नहीं है फिर भी इबादत का शौक है। माना अभी जिहाद के काबिल नहीं है ये, फिर भी इमाम वक्त से गाफिल नहीं है ये। माना अभी जिहाद के काबिल नहीं है ये, फिर भी इमाम वक्त से गाफिल नहीं है ये। असगर है एतबार शरह करबला की हद, रोबे अली की बोलती तस्वीरें मुस्तनद। मुझे मालूम है आप हजरात बहुत उस मंजिल में हैं कि मैं भी थक चुका हूँ, आप भी थक चुके हैं। बहरहाल मैं बड़ी समेट के आपको एक पैगाम और एक मंजिल तक लाना चाहता हूँ कि असगर है एतबार शहर करबला की हद, रोबे अली की बोलती तस्वीरें मुस्तनद। बचपन में भी शबाब पा है हौसलों का खत, मख्तल से जब हुसैन पुकारे के अलमदद। कोई न था जो दिल को बढ़ाता इमाम के, ये उठा पालने की तनावों को थाम के। अब सुने कैसे नारे हैदरी हैदरी हैदरी, नारे सलवात। असगर है एतबारे शह भाई, थोड़ा सा बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, कायदे सुन ले। असगर है एतबारे शहर करबला की हद, रोबे अली की बोलती तस्वीरें मुस्तनद। बचपन में भी असगर है एतबारे शहर करबला की हद, रोबे अली की बोलती तस्वीरें मुस्तनद। बचपन में भी शबाब पा है हौसलों का खत, मख्तल से जब हुसैन पुकारे के अलमदद। कोई न था जो दिल को बढ़ाता इमाम के, ये उठा पालने की तनावों को थाम के। अपना हक समझता हूँ, 4 बंद पढ़ूंगा सिर्फ, ये उठा पालने की तनावों को। कोई न था जो दिल को बढ़ाता इमाम के, ये उठा पालने की तनावों को थाम के। कहता है गैस रन्ना हिला दूं तो बात क्या, कहता है गैस रन्ना हिला दूं तो बात क्या। अरे खैबर से करबला न मिला दूं तो बात क्या। कहता है गैस रन्ना हिला दूं तो, कोई न था जो दिल को बढ़ाता इमाम के, ये उठा पालने की तनावों को थाम के। कहता है गैस रन्ना हिला, मेरी सना नहीं है, मौलाना शहजादे अली असगर की सना है, कोई भी मुराद मांगेंगे इंशाल्लाह पूरी होगी। कहता है गैस रन्ना हिला दूं तो बात क्या, खैबर से करबला न मिला दूं तो बात क्या, सिफ़ीन की ना याद दिला दूं तो बात क्या। सुने मिसरे, सिफ़ीन की ना याद दिला दूं तो बात क्या, अरे सर को ना हुरमला के झुका दूं तो बात क्या। कोई न था जो दिल को बढ़ाता इमाम के, ये उठा पालने की तनावों को थाम के। आज का जश्न का हक अदा करना है आपको बैत पे। कहता है गैस, उठ के क्या कहा जनाब अलैहिस्सलाम ने, कहता है गैस रन्ना हिला दूं तो बात क्या, खैबर से करबला ना मिला दूं तो बात क्या, सिफ़ीन की ना याद दिला दूं तो बात क्या, सर को ना हुरमला के झुका दूं तो बात क्या। बाबा अगर जवाब न दूं हंस के तीर का, अरे पोता न कहना आप जनाबे अमीर। मिलके बोले भाई, मिलके। जिंदाबाद भाई। कहता है गैर रन्ना हिला दूं तो बात क्या, खैबर से करबला ना मिला दूं तो, बहुत शुक्रिया, खैबर से करबला ना मिला दूं तो बात क्या। भैया थोड़ा सा आप हौसला दे देंगे। खैबर से करबला सब बोलना है, बहुत शुक्रगुजार हूँ। खैबर से करबला ना मिला दूं तो बात क्या। बाबा अगर जवाब ना दूं हंस के तीर का, पोता ना कहना आप जनाबे अमीर का। बेचैनी है जनाबे अली असगर और बड़ी कि पोता ना कहना आप जनाबे अमीर का। कहती है बेकरारी बेशील ले चलो, कहती है बेकरारी बेशील ले चलो, मख्तल में जल्दबारी से तथहील ले चलो, देखूंगा मैं भी मौत की तस्वीर ले चलो, अरे घटने न दूंगा आपकी तौकील ले चलो। अब बैत सुने, बैत सुने। बाबा अगर जवाब न दूं हंस के तीर का, पोता न कहना आप जनाबे अमीर का। कहती है बेकरारी बेशील ले चलो, मख्तल में जल्दबारी से तथहील ले चलो, देखूंगा मैं भी मौत की तस्वीर ले चलो, घटने न दूंगा आपकी तौकील ले चलो, अरे टुकड़े करूंगा ऐसे तबस्सुम से तीर के, दादा ने जैसे फेंका था अजदर को चीर। टुकड़े करूंगा,
टुकड़े करूंगा ऐसे तबस्सुम से तीर के, दादा ने जैसे फेंका था अजदर को चीर के। असगर है, टुकड़े करूंगा ऐसे तबस्सुम से तीर के, दादा ने जैसे फेंका था अजदर को चीर के, कि राह खुदा में अपनी लुटाकर हयात में, राह खुदा में आखिरी बंद है। कैसे सुनेंगे? इंशाल्लाह महसूस करके सुनेंगे। दादा ने जैसे फेंका था अजदर को चीर के, राह खुदा में अपनी लुटाकर हयात में, रखूंगा बचपने में बुजुर्गों की बात में, कर दूंगा जालिमों की फना कायनात में, लश्कर को दूंगा अपने तबस्सुम से मात में, हमला करूंगा ऐसा जब नफ्सियात पर, अम्मू खुशी से झूम उठेंगे फरात पर। हमला करूंगा ऐसा जब नफ्सियात पर, अम्मू खुशी से झूम उठेंगे फरात। एक मतला दो शेर मैं पढ़ देता हूँ, वो आप तक पहुंचाना वाजिब समझता हूँ। अर्ज करता हूँ बहुत जल्दी जल्दी, आखिरी है ये, क्योंकि फखरी भाई ने भी मुझे हुक्म दिया था। वो भी एक मतला पढ़े देता हूँ बहुत जल्दी से। बहरहाल पहले मैं ये शेर आप तक पहुंचा दूं, एक फरमाइश है मुझे, मैं पेश किए देता हूँ। अर्ज करता हूँ, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा भैया, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। भैया तुम्हारे दिन है सुनने के। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, खाके शिफा के साथ आजादार जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी सुन लीजिए, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, खाके शिफा के साथ आजादार जाएगा। क्या बज़बाने परवरदिगार शेर सुने, क्या फायदा चिराग बुझाने से है हुसैन, क्या फायदा चिराग बुझाने से है हुसैन, जन्नत से उठ के कौन समझदार जाएगा। क्या फायदा चिराग बुझाने से है हुसैन, जन्नत से उठ के कौन समझदार जाएगा। ना आप ऐसी दाद दे रहे हैं जैसे शेर है, ना मैं पढ़ पा रहा हूँ, सुने मगर आपको एक मुझे हुक्म है वो पेश किए देता हूँ। क्या फायदा चिराग बुझाने से है हुसैन, जन्नत से उठ के कौन समझदार जाएगा। खुद हुरमला की ताक में बैठी है मौत भी, कब जाने छुप के कैद से मुख्तार जाएगा। भैया अब जो मैं शेर पढ़ूंगा, मौला के सदक़े में 4 मरतबा इस शेर के सदक़े में करबला की ज़ियारत नसीब हुई है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। आप कैसे इस्तकबाल करते हैं सुने। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में। सुने शेर, खाके शिफा के साथ आजादार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पर करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद। मिलके बोल दे बाबा 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 बाबा, एक नारा हैदरी, बाबा बाबा बाबा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पाक करबला का जमींदार जाएगा। आज की मुनासबत से वो कता वाजिब समझता हूँ, पूरी दुनिया में मकबूल हुआ और वो मैं आज यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मेरा मिजाज था मसाइब से फ़ज़ाइल निकालना। पेश करता हूँ, ज़ियारत हुई दरबार शाम में, कैद खाने में जनाब सकीना की कब्र देख के 4 मिसरे हुए थे, वो सुन लीजिए। अर्ज करता हूँ कि नन्ही सी लहद शाम में मौजूद है अख्तर, नन्ही सी लहद शाम में मौजूद है अख्तर, मुद्दत से किसी लाश ने जिंदा नहीं छोड़ा, लगता है कि सदियों से सकीना ने अभी तक शब्बीर के कातिल का गरेबा नहीं छोड़ा। जो दूर दराज का सफर तय करते हुए तशरीफ लाए, परवरदिगार माँ और बहनों को हया इफ़ा इनायत फरमाए। हज़रत आखिर में बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए सैयद मोहम्मद मेहदी साहब इमाम जुमा राजापुर से इल्तिमास की जाती है चंद दुआया कलमात के साथ महफिल के तबा का ऐलान फरमाए। या काशिफल करबे मनी हुसैन अलैहिस्सलाम शिफ करबी व हक़ अखीकल हुसैन अलैहिस्सलाम, या मौलाती या फातिमा रसूल, या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना व तवस्सलना बिकल्लाहि व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना
या वजीहतन इंदल्लाह इश्फई लना इंदल्लाह या मौलाती या फातिमा ज़हरा हिस्नी क़िबला काबा के खैर मकदम में बाबा से बुलंद नारे सलावत इरशाद। हज़रात मोमिनीन, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब यहाँ पे तशरीफ़ लाए और अपनी खुसूसी तवज्जो से इस महफिल को जिला बख्शी, ज़ीनत बख्शी और बिलखुसूस वो बस्ती का हक़ अदा किया कि जो शुअराए किराम आए हैं, आप हजरात ने उनको दादे तहसीन से नवाजा। ये आपका इखलाक़ी फ़रीज़ा था और दुआ करता हूँ फातिमा ज़हरा की उस पोती के तवस्सुल से परवरदिगार इस महफिल के इनेकाद में दामे दरहमे सुकने जनाब नाम हैदर अली साहब है, हैदर अली साहब, यूनू मोनू सोनू कोई नाम नहीं होता, दूर पढ़ें आप। हैदर अली साहब, इनके वालिद साहब मुरब्बत अली साहब और जुमला तमाम मोमिनीन, तमाम गांव वाले, बस्ती वाले, कन्नौज वाले, सब के सब सलामत रहें और सबको अल्लाह ये तौफीक दे कि आइंदा इस महफिल का दोबारा इनेकाद करे। और मैं इस दुआया कलमात के साथ महफिल के ख़त्म होने का ऐलान नहीं करता हूँ, बल्कि इस महफिल को आइंदा की महफिल के लिए मुलतवी करता हूँ। तुझे तेरी इज़्ज़त तेरी जलाल का वास्ता, जो मक़रूज़ उनके कर्ज को अदा फरमा दे, जो बीमार उन्हें शिफाए कामिल इनायत फरमा, बिलखुसूस कासिम साहब, असद साहब, जुमला मोमिनीन जो भी शिफा के मुस्तहक़ हैं, परवरदिगार उन सबको शिफा इनायत फरमा। तुझे तेरी इज़्ज़त तेरी जलाल का वास्ता हमारे दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद और खुलूस को करार दे। तुझे तेरी इज़्ज़त और तेरी जलाल का वास्ता मेरे माबूद, हम में जो भी अफराद अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करना चाहते हैं, उनके पास वसीले नहीं हैं, तो उनके तमाम वसीलों को फरहम फरमा और हज़रत के ज़हूर में ताजील फरमा और हमारे और आपके किरदार में वो बुलंदी इनायत फरमा कि जब हज़रत ज़हूर फरमाए तो हम उनके आवान व अंसार में शुमार हो सकें। वाक़िअ दावानी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आप सब के दरमियान तक़सीम होगा, बहुत इज्जत और अदब के साथ, एहतराम के साथ महफिल के तक़द्दुस का ख्याल रखते हुए ताकि सभी मोमिन तक पहुँचे। दुआ इमाम ज़माना शरीफ सब खड़े हो और दुआएं मांगे। इंतहाई बहुत ही बाबरकत शब है जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से और हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप दुआएं मांगे, परवरदिगार सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। दुआएं मांगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ पढ़े। सलवातुका वलियों व हाफिज़ों व क़ाइदों व नासिरों व दलीलों व नहत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़त व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बारगाह आका हुसैन अलैहिस्सलाम में और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत की तबरीक व तहनीयत पेश करते हुए और दुआओं की कबूलियत के लिए 3 मरतबा बावाज़े बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। कायमी साहब से और मोहम्मद महदी साहब से इल्तमास की जाती है। उलमाए सिबिका शुराए ज़वील एहतराम मुश्तरका तौर से ये तकसीम फरमाएं। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी।
नारा सलावत। महाराज लो बेटा, ये खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा सब। काट काट दे दो वो में से।